بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے نیو ناول ریڈ کرنا ہے، تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کا لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ گرمی شدید تھی، پر اس وقت شاید ہی کسی کو گرمی کا احساس تھا۔ ہر کوئی پنچایت کے فیصلے کا منتظر تھا۔ ملک شرافت کی بیٹی کو چودھری انعام اللہ کے قتل کے بدلے خون بہا میں دیا جاتا ہے۔ خون بہا میں جانے والی لڑکی کا نکاح چودھری اسجد سے ہوگا۔ چودھری اکمل ایسا ہی ہے نا؟ ملک شرافت کا اس لڑکی سے موت زندگی کا تعلق ختم۔ آس پاس کے گاؤں کے معزز چودھری وٹیرے سر پر پگڑیاں سجائے گردن اکڑا کر بیٹھے تھے۔ پولیس آفیسر کی موجودگی میں چودھری انعام اللہ کے قتل کا مقدمہ لڑا بھی گیا اور فیصلہ بھی سنا دیا۔ پتے کی طرح لرزتا معصوم و کمسن وجود کوئی اپنی مرضی نہیں رکھتا تھا۔ کسی کو اس کی رائے جاننے میں دلچسپی نہ تھی۔ پنچایت کے فیصلے سے میں متفق نہیں ہوں، چودھری اسجد کی آواز نے چودھری اکمل اور ان کے بڑے بھائی چودھری اجمل کے ماتھے پر بل ڈال دیا۔ چودھری اجمل کا بیٹا سہیل بھڑک کر کھڑا ہو گیا۔ تم کون ہوتے ہو فیصلہ نہ ماننے والے؟ قتل میرے بھائی کا ہوا، وہ میرا بھی بھائی تھا، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ بدلے کی بھیٹ ایک معصوم وجود کو چڑھایا جائے۔ یہ 10 سال کی بچی بالکل معصوم اور بے قصور ہے۔ قصوروار اس کا بھائی ہے، اگر بدلہ لینا تو اس کے بھائی سے لو۔ اس کے سینے میں بھی 4 گولیاں اتارو، بدلے کی آگ کو ٹھنڈا کر لو، مگر اس بچی کو بخش دو۔ چودھری اسجد اس کی بات کاٹ کر غصے سے بولا اور آگے بڑھ کر بچی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں زیادہ ہمدردی کا بخار چڑھ رہا ہے؟ اس کے باپ بھائی کو کوئی اعتراض نہیں، بلکہ انہوں نے خود ہی یہ پیشکش کی ہے۔ سہیل تل ملا کر بولا، انہیں نہ ہو اعتراض مگر مجھے ہے، اور اگر تم لوگ باز نہ آئے تو مجبوراً مجھے انسپکٹر صاحب سمیت تم سب کی شکایت اعلیٰ حکام سے بھی کرنی پڑے گی۔ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ہی اس نے داخلی دروازے کی سمت دیکھا۔ ایس پی فاروق سیال اندر داخل ہو رہے تھے، وہ سب اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے۔ پولیس انسپکٹر سرفراز نے گھبراہٹ میں کھڑے ہو کر سلیوٹ کیا۔ ایس پی فاروق نے اسے درشت نظروں سے گھورا۔ کیوں بھائی، ہمارے بغیر ہی قتل کا مقدمہ نپٹا دیا؟ نہ کوئی گرفتاری، تفتیش، پیشی، تھانہ، نہ کچہری، ایسے فیصلے ہونے لگے تو تم سب کی پگڑیاں پیروں میں پڑی ہوں گی۔ بچی کو خون بہا میں دیتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اور تم انسپکٹر سرفراز قانون کے محافظ ہو کر قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہو۔ ایس پی فاروق سیال سے اسجد کے اچھے تعلقات تھے، وہ اسجد کی طرح ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈٹ جانے والوں میں سے تھے۔ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ملک شرافت نے سنبھل کر کہا۔ بچی کا باپ محض جوان بیٹے کو بچانا چاہتا تھا، جس نے نشے کی حالت میں ایک رقاصہ کی خاطر اپنے دوست کی جان لے لی تھی۔ دونوں نشے میں دھت تھے۔ رقص و سرور کی محفل میں اس رقاصہ کے ساتھ وقت گزارنے کی خواہش میں دستوں گریباں ہوئے اور نتیجتاً ایک کی موت اور دوسرے کی بدبختی کی صورت نکلا۔ ملک شرافت ہتھکڑیاں ڈال کر بیٹے کی جگہ تجھے پھانسی پر لٹکا دوں گا، اچھی طرح جانتے ہو تم سب مجھے۔ اب یہ پنچایت جرگے ختم کرو، تھانے آؤ، وہیں بات ہوگی، اور اگر مجھے کانوں کان بھی تمہارے غیر منصفانہ فیصلوں کی خبر ہوئی تو پھر میں ایک کو بھی نہیں بخشوں گا۔ اس نے ہاتھ اٹھا کر سب کو تنبیہ کی۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا، سہیل اسجد کو کینہ توز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی اپنی دکان بند کرو، گھر جا کر سوچنا کس نے ٹھیک کیا کس نے غلط۔ بہن بیٹیاں سب کے گھر میں ہیں، اور تم چودھری سہیل اچھے خاصے پڑھے لکھے انسان ہو، ایسی جہالت زیب نہیں دیتی تمہیں۔ اسجد نے کہا تو وہ خونخوار نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ تمہیں تو میں دیکھ لوں گا اور تم سے بعد میں نپٹوں گا۔ اس نے بیک وقت اسجد اور ایس پی فاروق کو دھمکی دی۔ وہ سب تل ملاتے ہوئے چلے گئے اور اسجد نے سکون کا سانس لیا۔ فاروق بہت شکریہ یار۔ اسجد اس کا ممنون تھا۔ ایس پی فاروق سیال نے نفی میں سر ہلایا۔ شکریہ مجھے ادا کرنا چاہیے، تم نے بروقت اطلاع دے کر ایک بچی پر ظلم ہونے سے بچا لیا۔ ان لوگوں کی عقل اسی طرح ٹھکانے لگ سکتی ہے، ورنہ ایسے غیر منصفانہ فیصلے ظالم کے ہاتھ مضبوط کرتے رہیں گے۔ تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے مجھے بلا جھجک کہہ دینا۔ وہ مسکرا دیا۔ ایس پی فاروق جا چکا تھا، اسے حوصلہ دے کر اپنی لینڈ کروزر میں بیٹھتے ہوئے اسجد سہیل کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ جانتا تھا حویلی جاگیر سے سب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پتر جی چوکی لیا قدم تو پھر گھبرانا کی۔ اس کی نظریں حویلی کے داخلی دروازے پر تھی۔ اس کے بھائی سہیل کی 3 بیویاں تھیں، تیسری بیوی خون بہا میں آئی تھی۔ بظاہر اس کی حیثیت کچھ نہیں تھی، لیکن سچ تو یہ تھا کہ وہ سہیل کی بیوی تھی، سہیل کے بیٹے کی ماں تھی۔ اگرچہ بیٹا سریا کے گوشت میں پرورش پا رہا تھا، لیکن اس کی ماں خون بہا میں آئی ہوئی مہر النساء تھی، اور یہ حقیقت کبھی بدل نہیں سکتی تھی۔ ایک ایسی تلخ حقیقت کا سامنا مجھے بھی کرنا ہے۔ میں اسی حویلی کے مکین ہوں، میرا شوہر اسی حویلی کا پروردہ، برسوں پرانی روایات اور رسوم کا محافظ، دشمنیوں کا امین۔ جب میرا بھائی 3 شادیاں کر سکتا تو وہ کیوں نہیں؟ حویلی کے دروازے سے داخل ہوتی گاڑیاں دیکھ کر غانیہ کی سوچوں کا سلسلہ تھما۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کیا۔ ابھی 2 دن پہلے اس کے بھائی کا قتل ہوا تھا، اور آج حویلی میں سوگ کے باوجود خون بہا میں آنے والی لڑکی کا نکاح چودھری اسجد سے ہونا تھا۔ وہ پتھرائی آنکھوں کے ساتھ ان سب کی گاڑیوں سے برآمد ہوتا دیکھ رہی تھی۔ غانیہ تم بھی نیچے چلو۔ سریا بھابی کی آواز پر اس نے اس طرح خوفزدہ ہو کر دیکھا جیسے اسے قتل گاہ میں لے جا رہی ہوں۔ نہیں میں نہیں جاؤں گی، اس نے تڑپ کر انکار کیا۔ اچھا جتنی جلدی حقیقت کو تسلیم کر لو اتنی تکلیف کم ہوگی۔ سریا بھابی اس پر ترہم بھری نظر ڈال کر چلی گئی۔ وہ خالی نظروں سے داخلی دروازے کی سمت دیکھنے لگی، پھر سست روی سے چلتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہاتھ اسے دیکھ کر رک گئے۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ اب تک جاگ رہی ہو؟ وہ دیر تک جاگنے کی عادی نہیں تھی۔ اسجد اس کی سرخ آنکھیں اور سرخ ناک دیکھ کر چونکا۔ نیند نہیں آ رہی تھی تو مجھے کال کر لیتی، ذرا جلدی آ جاتا میں۔
وہ اندر آتے ہوئے گویا ہوا۔ کیا فیصلہ ہوا؟ اس کی بات کو نظر انداز کرتے پوچھا۔ خیریت؟ بہت بےتابی ہے فیصلہ جاننے کی، وہ وارڈروب کی طرف بڑھتے ہوئے عام سے انداز میں بولا۔ اسد پلیز بتائیں کہ آپ نے نکاح کر لیا اس لڑکی سے؟ وہ بکھری الجھی سی پوچھ رہی تھی۔ لڑکی نہیں بچی تھی وہ، صرف 10 سال عمر تھی اس کی۔ اس نے تعصب سے بتایا۔ آپ نے پھر بھی نکاح کر لیا؟ غانیہ کی حالت صدماتی تھی۔ اسد نے اسے بغور دیکھا جیسے اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہو۔ ایسا لگتا ہوں میں تمہیں اتنا ظالم اور کھٹیا؟ وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا۔ غانیہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ حویلی کی رسم ہے، خون بہا میں آنے والی لڑکی چاہے باندی بن کرے مگر کسی کے نکاح میں لائی جاتی ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی تھی۔ عزت بنا کر لائی گئی لڑکی کے ساتھ ملازمہ سے بدتر سلوک کیے جانے پر وہ کڑتی رہتی تھی، مگر یہی حویلی کی روایت تھی۔ میں وہ نہیں ہوں جو عورت کو باندی بنا کر رکھتے ہیں۔ مجھے ایسی رسومات کا حصہ بننے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ کسی کو حق نہیں کہ ایک انسان کے ساتھ جانوروں والا سلوک کیا جائے، کسی کے کیے کی سزا کسی اور کو دی جائے۔ میں ناانصافی پسند نہیں کرتا۔ تم میری بیوی ہو، مجھے جانتی نہیں ہو کہ میں کیسا ہوں۔ وہ برہم ہوا۔ اس حویلی کے مردوں کا کیا بھروسہ؟ وہ صرف سوچ ہی سکتی تھی، لہٰذا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ چودھری اسد اتنا بے اہمیت نہیں کہ لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھائے۔ مرد ہونے کے ذم میں عورت کی نسوانیت کا قتل کرے، وہ تو پھر ایک بچی تھی، معصوم اور مجبور۔ میں نے ایس پی فاروق کو مطلع کر دیا، اس معاملے پر نظر رکھیں گے۔ اب قصاص میں رقم یا زمین کا مطالبہ ہو سکتا ہے مگر جھگڑے میں عورت نہیں استعمال ہوگی۔ سمجھ آئی میری بات؟ تمہارا شوہر اتنا سنگ دل نہیں جتنا تم سمجھتی ہو۔ غانیہ نے اعتراف کیا۔ وہ واقعی سنگ دل نہیں تھا۔ ہاں وہ ایسا نہیں تھا، وہ مختلف تھا۔ اس کا دل سکون سے بھرنے لگا۔ مزاج بھی ایک دم تبدیل ہو گیا۔ لب مسکرا اٹھے، آنکھیں جگمگانے لگی۔ ایک دم ایک وسوسہ دل میں اٹھا۔ اگر 10 سال کی بچی نہ ہوتی تو نکاح کر لیتے؟ اس نے استفسار کیا۔ پھر اسے دیکھ کر فیصلہ کرتا۔ جواب اس کی توقع کے برخلاف تھا۔ غانیہ کا دل بجھ گیا۔ یعنی آپ فیصلہ کر کے گئے تھے؟ اگر وہ بچی 10 سال کی بجائے 15 کی ہوتی تو نکاح کر کے لوٹتے؟ غانیہ نے بے دلی سے کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ دوسری شادی پہ پابندی تو نہیں؟ 15 کی بجائے 55 کی بھی ہوتی تو نکاح کر سکتا تھا، مگر شرط محبت ہے۔ اس کا جواب سن کر غانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گئی۔ محبت کہاں سے آ گئی تھی؟ اس سے پہلے کیوں محسوس نہ ہوئی؟ اسد نے سوئے بیٹے کو دیکھا۔ میں گھر آتا تو صابر بہادر سوئے ہوئے ملتے، میرے بیٹے کو بھی اپنی طرح بنا دیا، مجھ سے بیزار خود میں گرفتار۔ اس کا لہجہ بہکا تھا۔ غانیہ نے گھبرا کر نفی میں سر ہلایا۔ اسد نے بے ساختہ کہہ لگا۔ تم واقعی مجھ سے بیزار نہیں ہو؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے، سارا دن پریشان رہی، پہلے آ کر بتا دیتے کہ نکاح نہیں کیا تب تک چین سے سو چکی ہوتی۔ وہ اطمینان سے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولی۔ گویا سو جاؤ، ہو سکتا ہے صبح اٹھو تو میرے نکاح کی خبر ملے۔ وہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اسد اس نے سہم کر دیکھا۔ وہ اس کی نیند اڑا کر شرارت سے مسکراتا وارڈروب سے کپڑے نکال کر واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ غانیہ کا دل ایک نئے وہم سے روشناس ہو کر اسے محتاط کر گیا۔ اسد میں کبھی بھی کسی اور کو ہمارے درمیان برداشت نہیں کروں گی، مذاق میں بھی نہیں، مجھ میں اتنی سکت نہیں ہے۔ وہ اس کے سونے کے بعد بھی جاگ رہی تھی۔ الفاظ وہ ان سے کہنا چاہتی تھی لیکن اسے کہنے کی ہمت نہ تھی۔ دوسری شادی اس کا حق ہے اور اسد کو اس کی اجازت کی کبھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ بات بھی غانیہ کو اچھی طرح معلوم تھی۔ لیکن تو ہی بازار کی تو کم نہیں ہے، ایدا بھی تو مقصد پتہ لگ گیا نا۔ تم نے جو حرکت کل کی، اس کے بعد ہمارا تم سے ہر تعلق ختم ہو گیا۔ اس کے چچا چودھری اکمل کی گرج دار آواز نے حویلی کے در و دیوار ہلا دی۔ دونوں بھائیوں میں مثالی محبت تھی، بچوں میں جلن و حسد کا شائبہ تک نہ تھا، سوائے سہیل کے جو اسد کو خاص پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے وہ کیا جو مجھے بہتر لگا۔ اسد کو کوئی ندامت نہ تھی، نہ ہی خوف تھا۔ اس حویلی میں ہمارے قانون چلتے ہیں، شہر کے نہیں۔ تم حد سے تجاوز کر رہے ہو، تم مجھے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور مت کرو۔ چودھری اجمل بیٹے پر دھاڑے۔ بابا میں حق تلفی اور ناانصافی نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں تم حق تلفی نہیں دیکھ سکتے لیکن شہر کی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھ کر میری بہن کی حق تلفی کر سکتے ہو۔ واہ چودھری اسد، اچھا قانون ہے، ہمارے لیے دوسرا اصول اور اپنے لیے دوسرا۔ سہیل پھنکارا تھا۔ میں اپنی صفائی میں ایک لفظ نہیں کہوں گا، جو سمجھنا سمجھ لو۔ وہ بھی گر رہا ہے۔ بنش کون ہے؟ سوال اس کی ماں نے کیا۔ سہیل کی آنکھوں میں استضائیہ تاثرات در رہا ہے۔ اس کے پاس وضاحت دینے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ دوست ہے میری، ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے تھے اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ میں آپ سب کو بتانے والا تھا لیکن انہیں دوسروں کے معاملات میں دخل دینے کی عادت ہے۔ سہیل کی طرف دیکھتے ہوئے نخوت سے گویا ہوا۔ اسد سہیل بڑا ہے، بہنوئی ہے تمہارا، تمیز سے بات کرو۔ اس کی ماں نے اسے ٹوکا۔ وہ لب بھینچ گیا۔ آپ اس سے پوچھیں وہ لڑکی کسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ سہیل نے یاد دلایا۔ اس نے بیزاری سے سہیل کو دیکھا۔ عزت دار گھرانے سے تعلق ہے اس کا، ماڈلنگ اس کا شوق تھا، وہ چھوڑ چکی ہے۔ تم میری بہن پر ایک ماڈل لا رہے ہو؟ سہیل بھڑکا۔ اسد اس کے گھر والے کیسے ہیں؟ ماں نے سوال کیا۔ والد کا انتقال ہو چکا ہے، والدہ امریکہ میں مقیم ہے۔ یہ کیوں نہیں کہتے کہ کرسچن عورت ہے؟ سہیل کی مداخلت نے اسے زج کر دیا۔ بنش کے والد مسلمان تھے اور وہ بھی مسلمان ہے، اپنی ماں کے مذہب کو اس نے نہیں اپنایا۔ اور آپ کا اعتراض کس بات پر ہے؟ ایک ماڈل پہلے بھی اس خاندان کی بہو بن چکی ہے، کوئی پرانی بات نہیں۔ اس نے تڑک کر کہا۔ میری بہن کی کیا حیثیت ہوگی؟ سہیل نے نیا نکتہ اٹھایا۔ اس کی حیثیت پر کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں، وہ بیوی ہے میری، اس کی حیثیت اور اہمیت واضح ہے۔ اس نے توقف کیا۔ بنش سے آپ ملیں گی تو اس کی گرویدہ ہو جائیں گی، بہت اچھی لڑکی ہے۔ اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا تھا۔
اپنی محبت کے حصول کی خواہش نے اس کی نگاہوں کے سامنے کا منظر دھندلا دیا. اسے بنش کے سوا کوئی چہرہ نہیں نظر آ رہا تھا. وہ بھی نہیں جسے کلو پریشان دیکھ کر حیران تھا اور آج بھی اس انکشاف پر حیران کھڑی تھی. محبت ایک محبت کی کمی تھی ورنہ اس کے پاس سب کچھ تھا. بس چودھری اسد کی محبت نہیں تھی. وہ اسے لاکھ لعنت چودھری تھے. کالے تے بڑا اچھلدا پیا سی. میں کسی نے نا انصافی نہیں ہون دیاں گا تے یہ نہیں ہون دیاں گا تے وہ نہیں ہون دیاں گا. آج اپنی بیوی نے نا انصافیاں کرے. لاکھ لعنت. ہر کوئی اسے دلاسے اور تسلی دے رہا تھا. نہ ہی اس نے کسی سے شکایت کی نہ ویلا. اور اگر وہ کچھ کہتی بھی تو اس کی سنتا کون؟ ماں باپ روایت کے پاسدار تھے. بھائی کو اس سے کوئی سروکار نہ تھا. بہنیں بیٹیاں اسے بوجھ لگتی تھی. گانیہ اللہ کا شکر ادا کرتی کہ اس کی بیٹی نہیں اب اسے وراثت میں ماں جیسا نصیب ملتا جیسے گانیہ کو ملا تھا. مگر ایک اس کی ماں یا وہ خود شوہر کی نظر اندازی کا شکار نہیں تھی بلکہ ان کے خاندان کی ہر دوسری عورت کو یہ دکھ تھا. حتیٰ کہ سوتن بن کر آنے والی عورت بھی شوہر کی بے اتنائی اور بے سختیوں کو برداشت کرنے پر مجبور تھی. زمین جائیداد اور روپے پیسے کی فراوانی نے مردوں کو بااختیار بنا دیا. وہ خود سے کئی سال چھوٹی لڑکیوں سے شادی کر کے پہلی بیوی کو کاٹ کباڑ کی طرح ایک طرف ڈال دیتے تھے. اگر اس کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا تو کون سا انوکھی بات تھی. نانی جان کے دلاسے تسلیاں سے کڑوا سچ لگ رہے تھے. وہ پہلی عورت نہیں تھی جس پر سوتن آئی تھی. نہ ہی آخری تھی جسے شوہر کی طرف سے ناپسند ہونے کی سند ملی تھی. آج میری بچی پر سوتن لا رہا ہے. کل دیکھنا اسد اس ماڈل پر بھی کسی کو لے آئے گا. ان مردوں کا کوئی بھروسہ نہیں. کوئی عورت مرد کی آخری محبت نہیں ہوتی. وہ دل کے نہا خانوں میں کئی چہروں کی تصویر چھپا کر رکھتا ہے. پسند پر بھی سمجھوتا نہیں کرتا نہ اتفاق کرتا. نکاح کا ہر کلہ نے اسے دیا. تمہاری اجارت کی حیثیت ہی کیا ہے؟ خوش رہو تاکہ وہ تم سے بددل نہ ہو. تمہاری طرف سے پیٹھ نہ موڑے. تمہاری جگہ آنے والی کو نہ دے. گانیہ میری بچی دل چھوٹا مت کر. تمہاری ماں بھی تو سوتن چھیڑ لی ہے. اسے دیکھو. اس سے کچھ سیکھو. کیسے خاموش رہتی ہے. اس کی خاموشی سب کو بولنے کا موقع فراہم کری تھی لیکن وہ خود اتنی بددل تھی کہ خاموشی سے سنتی تھی. ان کے خاندان میں مردوں کی دوسری تیسری شادی عام بات تھی. اس کے نانا دادا اس کے والد تایا اور اب بھائی کے علاوہ خاندان کے بیشتر مردوں نے دوسری شادی کر رکھی تھی. دونوں بیویاں ایک گھر میں رہتی تھیں. بہنوں کی طرح نہ صحیح لیکن ایک خاموشی کا معاہدہ تھا. پچھلے سال اس کے ابا جی نے تیسری شادی کی تھی اور اس کی سوتیلی ماں 17 سال کی تھی. اس سے عمر میں 3 سال چھوٹی. اس کی شادی ہوئی تو وہ بھی 17 سال کی تھی. کم عمر مگر حساس زد و رنج مگر سمجھدار. اسے اپنی سوتیلی ماں پر بے انتہا ترس ہے. وہ چھوٹی سی لڑکی ایک مزارے کی بیٹی تھی. اس کے ابا جی نے کچھ زمین دینے کے عوض اس معصوم بچی سے نکاح کر لیا. اسے پہلی بار اپنے ابا جی بہت ظالم لگے. حالانکہ اس نے پوری زندگی ان سے ڈر کر گزاری تھی. باپ کی ناراضی کا خوف ان کی ماں نے بیٹیوں کو گھٹی میں گھول کر پلا دیا. ساری زندگی روک ٹوک اور پابندیوں میں گزری. اسکول کے بعد کالج کے امتحان پرائیویٹ دیے. فرسٹ ایئر کا رزلٹ آتے اس کی شادی اس کے تایا سے ہو گئی. اس کے ابا جی اور تایا جان اس وسیع اور اس حویلی کے مختلف حصوں میں رہائش پذیر تھے. ایک گھر میں رہنے کے باوجود وہ اسد سے مانوس نہیں تھے. وہ اس خاندان کے دوسرے مردوں کی طرح مغرور اور روایت پسند تھا. شادی کے اولین دنوں میں گانیہ سے خائف رہتی. وہ شاید بہت مصروف تھا جب اس پر توجہ نہ دی. گانیہ کو اپنی اہمیت اتنی لگتی جتنی چودھری اسد کے کمرے میں رکھے دوسرے سامان کی. دل چاہا تو اس پر نظر ڈال لی تو ہفتوں مہینوں زمین اور پنچایت کے مسائل حل کرنے کے لیے گھر سے باہر رہتا. کبھی پتہ چلتا ڈیرے پر ہے کبھی شہر میں ہوتا. کاروبار کے مسئلے دوست اور دیگر مصروفیات اسے سوال جواب کرنے کی اجازت نہ تھی نہ ضرورت اور خواہش. شادی کے محض 2 ماہ بعد اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تھا مجھے سیکنڈ ایئر کے امتحان دینے فارم جمع کروانے کی تاریخ سر پر ہے. کیا میں سہیل بھائی سے فارم منگوا لوں؟ اور اسے امید تھی وہاں سے کرارا جواب ملے گا. بھابھی نے سمجھایا تھا عزت یہ بات ہی نہ کرنا ورنہ ہتھے سے اکھڑ جائے گا. اس خاندان کے مرد عورت کا اپنے سامنے بولنا پسند نہیں کرتے نہ کوئی خواہشات پوری کرتے ہیں. وہ تھکا ہوا گھر آیا. لباس تبدیل کر کے کھانا کھائے بغیر بستر پر دراز ہو گیا. مگر وہ اتنی دل برداشت تھی کہ صبح ہونے کا انتظار بھی نہیں کیا. اس کی ناراضی کی فکر بس اتنی تھی کہ زیادہ سے زیادہ منع کرے گا. دل میں ملال تو نہیں لے گا کہ پوچھا نہیں. اس نے آنکھوں سے بازو ہٹا کر حیرت سے دیکھا. اسے لگا وہ سن نہیں سکا. شاید سو گیا. نیند کی طالب رات جیسی اس کی آنکھیں سرخ ہو کر دل میں چاندنی سی اتار رہی تھی. کیا میں سیکنڈ ایئر کے امتحان دے سکتی ہوں؟ اس نے دوبارہ پوچھا. اس نے کچھ نہیں کہا. بس اس کی جانب دیکھتا رہا. شاید پہلی بار غور سے بھی اور تسلی سے بھی اتنی گہری چانچتی ہوئی نظر کے وہ گھبرا کر خود کو ملامت کرنے لگی. سب کے منع کرنے کے باوجود پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اب یہ یقیناً برہم ہوگا. گانیہ نے لب بھینچ کر اسے دیکھا اور سخت سے سننے کے لیے بالکل تیار تھی. اس نے ہاتھ بڑھا کر گانیہ کو قریب بٹھا لیا. ٹھیک ہے میں لے آؤں گا. فی الحال میرے سر میں درد ہے. سر دباؤ. اور گانیہ نے بے یقینی سے دیکھتی رہ گئی. اللہ یہ مسئلہ اتنا آسان تھا. اس کے دل نے کلا بازی کھائی. ایک ہی جست میں چودھری اسد اس کے دل کی اونچی مسند پر جا بیٹھا. اس کا شوہر بے حد سنجیدہ مزاج بردبار اور مغرور تھا. اس سے 8 سال بڑا اور مختلف مزاج اور عادات کا مالک مگر وہ اسے اچھا لگنے لگا تھا. گھر والے اس کی پڑھائی کے مخالف تھے لیکن اس کی اجازت کے بعد کسی نے اعتراض نہیں کیا. وہ پڑھائی میں اس کی مدد کرتا ہے. اس کے امتحان ہوتے تو ساری مصروفیت ترک کر کے اسے امتحانی مرکز لانے لے جانے کی ذمہ داری نبھاتا. امتحانات سے فراغت کے بعد وہ خوب آرام کرتی اور اسد کا حکم ہوتا کہ اس کے آرام میں خلل نہ ڈالا جائے. اس پر ملازماؤں سے اپنی نگرانی میں کام کرانے کی بھی کوئی ذمہ داری نہیں تھی. حویلی کے بیشتر مرد عورتوں پر شک کرتے تھے. وہ شادی کے بعد اپنی ماں کی نصیحتوں کو پلو سے باندھ کے رکھنے لگی تھی. اسے یاد تھا ایک بار وہ آدھی رات تک وہ حویلی نہیں لوٹا. گانیہ سو چکی تھی لیکن پھر کسی آہٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی. باہر ہوا تیز تھی اور اس نے کھڑکی کھلی چھوڑ دی تھی. دوپٹے سے بے نیاز بالوں کو سمیٹتی ہوئی کھڑکی کے قریب چلی آئی. باہر تاریکی میں پھیلے پر اسٹار سے فسون نے اسے جکڑ لیا. عین اسی لمحے اسد دروازہ کھول کر کمرے میں داخل ہوا. اس نے چونک کر دیکھا اور گھبرا کر پیچھے ہٹی. کسے دیکھ کر مسکرایا جا رہا ہے؟
اس نے قریب آتے ہوئے استفسار کیا۔ غانیہ کے ذہن سے سحر پھونکتی ہے، رات کا فسون اتر گیا۔ نہیں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ کھڑکی کے قریب آتے ہوئے اسے بھی خود میں سمیٹ گیا۔ کوئی تو ہے، وہ باہر دیکھتے ہوئے شرارت سے گویا ہوا۔ نہیں اسد، میرا یقین کرے گا، کوئی بھی نہیں ہے، میں تو بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کا خوف سے کانپتا وجود، سفید پڑتی رنگت آنکھوں میں اپنے عکس کی جگہ ہراس دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ غانیہ کیا ہو گیا؟ میں نے تو ویسے کہہ دیا تھا یہ آسمان پر چاند ستارے ہیں اس لیے، لیکن اس نے سنا نہیں۔ اسد بلیو می کوئی نہیں تھا۔ آپ سہیل بھائی کی طرح مجھے مت ماریے گا، میں کبھی کھڑکی کے پاس نہیں آؤں گی، باہر نہیں دیکھوں گی، یقین کرے میں چھت پر بھی نہیں جاتی، اور میری کوئی سہیلی بھی نہیں ہے، میں بری لڑکی نہیں ہوں اسد، مجھ پر شک مت کیجیے گا۔ شادی کے 8 ماہ بعد وہ اس لڑکی کا ایک الگ روپ دیکھ رہا تھا۔ اس میں اعتماد کی کمی نہیں تھی، ذہین تھی، پھر بھی وہ خود خوفزدہ تھی۔ اسے بہت تکلیف ہوئی سہیل سے جہالت کی امید نہیں تھی۔ غانیہ یار میری طرف دیکھو، میں ایسا لگتا ہوں تمہیں؟ کیا میں نے آج تک کچھ کہا تمہیں؟ بتاؤ کہ میں تم پر سختی کر سکتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ ہاتھ اٹھانا تو دور کی بات ہے، کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا تم سے۔ شک کیوں کروں گا تم پر؟ میری جان، تم بہت پاکیزہ، پاک کردار اور پیاری لڑکی ہو، تمہاری حیا میرا غرور ہے، میری بیوی کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ حسن نے اسے بچوں کی طرح نرمی سے سمجھایا تھا۔ اس نے بے یقینی سے دیکھا، اتنی سی بات پر اسے اس کے بھائی نے روئی کی طرح دھنک کر رکھ دیا تھا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، اسے نہیں پتہ تھا کہ باہر ملازم لڑکا اسے دیکھ رہا ہے، مگر یہ منظر حویلی میں داخل ہوتے ہوئے سہیل نے دیکھ لیا۔ اس لڑکے کے تو ہاتھ پاؤں سلامت نہیں رہے تھے، لیکن رعایت بے خبر و معصوم 14 سالہ غانیہ کو بھی نہیں ملی تھی۔ وہ اب بھی اس مار کو یاد کر کے کام چاہتی، زخم بھر گئے تھے، لیکن اعتماد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر گیا تھا۔ لعنت دے بغیرت مرداں دے، انہاں نے تو بندہ نا ڈاگ دے اگے پا دے پھڑ کے۔ ڈاگز نے بھی کہنا اسی نہیں کھانے، اپنے کول رکھو سیلا۔ اسد آپ واقعی ناراض نہیں ہیں؟ اور اسد نے سے یہ بات اپنے انداز میں باور کرائی تھی۔ غانیہ چودھری اسد کو اپنے دل کی اونچی مسند پر براجمان کر چکی تھی، لیکن اس دن اسے یقین ہو گیا کہ وہ بھی چودھری اسد کے دل پر حکومت کرتی ہے۔ کیا وہ جو کبھی اس نے کہا نہیں؟ غانیہ کو سننے کی طلب نہیں تھی، اور اس کا دامن عزت اور محبت سے بھر چکا تھا۔ غانیہ نے اسے اپنے بھائی سہیل کے رویے کے متعلق منوعن ہر بات بتا دی۔ تم پر کوئی پابندی نہیں، تم کھڑکی میں کھڑی ہو سکتی ہو، چودھری اسد کی بیوی کی طرف دیکھنے کی کسی کی مجال نہیں ہوگی، کبھی بھی دل چاہے تو چھت پر جا سکتی ہو، اور اگر چاہو تو مجھے اپنی سہیلی بنا لو۔ وہ اس کی سنجیدگی سے کہی گئی آخری بات پر کھلکھلائی تھی۔ آپ بہت مختلف ہیں، اس نے معصوم میں سے اعتراف کیا۔ تم بلا جھجک کہہ سکتی ہو کہ میں بہت اچھا ہوں۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بھائی کا خیال ہے کہ سہیلیاں بغاوت کا درس دیتی ہیں، سہیلیوں کی سنگت بگاڑ دیتی ہے۔ اصل میں میری ایک سہیلی تھی افشین، وہ جو آپ کی کزن ہے، ماجد ماموں کی بیٹی، کرلی ہیئر والی، اس کی بڑی بڑی آنکھیں۔ وہ اس کی بات توجہ سے سن رہا تھا، اس کے یاد دلانے کے انداز پر بے ساختہ مسکرایا۔ غانیہ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ افشین میری طرح بہت باتیں کرتی ہے، ایک دو بار بھائی کو برا بھلا کہہ رہی تھی تو بھائی نے سن لیا، پھر مجھے اس نے کبھی بات نہیں کرنے دی۔ اسد نے اسے لفظ پڑھ لیا۔ وہ مرد تھا، عورت کو پڑھنا اس کے لیے آسان تھا، وہ تو بہت سادہ اور سلیس زبان میں لکھی حسین نظم کی طرح تھی، جب سے اس کو کوئی مشکل نہیں ہوئی تھی۔ تم اس سے دوستی کر سکتی ہو اور میری برائیاں بھی، میں کبھی اعتراض نہیں کروں گا۔ غانیہ کے دل میں اجالے اتار کر وہ خود بھی منور ہو گیا، اتنا کہ غانیہ کے لیے اس کو براہ راست دیکھنا دشوار ہو گیا، تو وہ اپنی ہتھیلیوں پر نظر جما گئی۔ قسمت سے اسے یہ انمول شخص ملا تھا، اور وہ اسے کبھی کھونا نہیں چاہتی تھی۔ گریجویشن کے رزلٹ کے بعد ہی وہ ماں کے عظیم رتبے پر فائز ہو گئی۔ ذمہ داری بڑھ گئی تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے انگریزی میں ماسٹرز کے لیے داخلہ لے لیا۔ اسد کو ہمیشہ کی طرح کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ ہر مقام پر اسے سپورٹ کرتا تھا، اور اپنی زندگی سے مطمئن تھی، لیکن اس کی محبت کے انکشاف سے اس کا اطمینان غارت ہو چکا تھا۔ بنش نام کے پتھر نے اس کی زندگی کی پرسکون جھیل میں طوفان برپا کر دیا۔ اس کی جلد ہونے والی شادی ہونے کی خبریں سوشل میڈیا پر گردش کرنے لگی۔ ہر کوئی اسد اور بنش کی بات کرتا تھا، اسے اپنے کانوں میں پگھلتا ہوا سیسا گرتا محسوس ہوتا۔ اسد میں سمجھتی تھی تم غانیہ کے ساتھ خوش ہو، اچانک دوسری شادی کا فیصلہ کیسے کر لیا؟ کہ غانیہ سے محبت نہیں تھی تمہیں؟ غانیہ کے قدم اسٹڈی کے دروازے پر تھم گئے۔ سریا بھابی نے اس کے دل کی بات پوچھی تھی، وہ دونوں بہن بھائی اس کے آمد سے قطعی لا علم تھے۔ تو کیا ہوا اگر میں شادی کروں؟ خاندان میں تقریباً سبھی نے 2 3 شادیاں کی ہوئی ہیں۔ مجھے بنش پسند تھی، پہلے بھی میں اسی سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اچانک اپنی ماما کے پاس امریکہ چلی گئی اور بابا نے میری شادی میری مرضی کے خلاف غانیہ سے کرا دی۔ اس سے میری ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے، میں اپنے مزاج کے خلاف ہر بات برداشت کرتا رہا۔ اب اگر میں دوسری شادی کروں تو اس میں اعتراض والی کوئی بات نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا بنش سے، اب وعدہ سے نہیں پھر سکتا۔ وہ یہیں سے گھر میں رہے گی، کوئی عام لڑکی نہیں ہے، نہ ہی کسی فلمی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتی ہے۔ اس نے شوقیہ کچھ عرصے ماڈلنگ کی تھی، مگر اب چھوڑ چکی ہے۔ بائی پروفیشن سائیکالوجسٹ ہے، ایک میچور پڑھی لکھی لڑکی ہے۔ سریا بھابی کے استفسار پر اس نے دل کھول کر رکھ دیا۔ کیا وہ جانتے کہ تم ایک شادی شدہ اور ایک بچے کے باپ ہو؟ کہیں بعد میں وویلا کرے اور گھر کا سکون تہس نہس ہو؟ بھابی کے سوال پر وہ ہنسا۔ وہ ایک حقیقت پسند لڑکی ہے، وہ کم عمر نہ سمجھ نہیں ہے کہ وویلا کرے، نہ ہی خواب و خیالوں کی دنیا میں رہتی ہے۔ رونا دھونا اور وویلا کرنا عام گھریلو لڑکیوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ پریکٹیکل اور میچور لڑکیاں اپنے فیصلے سوچ سمجھ کر کرتی ہیں، بے فکر ہیں، سب جانتی ہوں میرے متعلق۔ بات ختم ہوگی، سریا بھابی اسٹڈی سے جانے لگی اور وہ چائے کا کپ لیے دروازے میں کھڑی تھی۔ سریا غانیہ کو دیکھ کر رکی۔ وہ فیصلہ کر چکا، تمہیں دل مضبوط کرنا ہے۔ سریا بھابی کی اصلاح ناقابل عمل تھی، اسے گھر والوں سے شادی کرنے کی اجازت بھی مل گئی، اگرچہ اس نے اجازت مانگی نہیں تھی، نہ اسے ضرورت تھی۔
گانیہ نے بھی سب کی طرح خاموشی سے اس کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اسے اختیاری کب حاصل تھا کہ وہ اس پر حق جتاتی۔ اس کی خاموشی کو ناراضی سمجھنے والی ثریا بھابھی تھی، اس کی اکلوتی حساس بھابھی اور اس کے سنگ دل شوہر کی اکلوتی بہن۔ وہ آج کل جلدی آنے لگا تھا، نہ ہی رات دیر تک کزن کے ساتھ بیٹھتا تھا، نہ ہی ڈیرے پر رکتا تھا۔ شہر جانا بھی کم کر دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گانیہ کو پھر بھی میسر نہ تھا۔ اس کے موبائل کی رنگ ٹون کے ساتھ ہی گانے کا دل دھڑکنا بند کر دیتا تھا، سماعتیں سراپا اذیت بن جاتی اور رگ رگ میں حشر برپا ہونے لگتا۔ آنکھیں بلا وجہ سرخ ہونے لگتی۔ وہ بھی موبائل کان سے لگائے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ گانیہ نے باہر کی راہ لی۔ کیا بات ہے، اتنی اکھڑی اکھڑی کیوں رہنے لگی ہو؟ وہ پھر کال کرنے کا اندیہ دے کر رابطہ منقطع کرتے ہوئے اس کی راہ میں حائل ہوا۔ لخت لعنت تیری زندگی تے لعنت۔ اے پوچھے نہ لینا اکھڑی اکھڑی کیوں رہندی، تیرے وغیرہ تو چھتر مار کے کٹنا چاہیے تو پھر تینوں کچھ کہندی نہیں پئی، تے حالے بھی تینوں دسے اکھڑی اکھڑی کیوں رہندی۔ دل تو چاہ کہے آپ جو کہیں اور فکس ہو گئے، مگر لب ہم پہ بست کر کے اسے دیکھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اپنے ساتھ ماں کے بیٹے کو اس کے بازو سے لیتے ہوئے اس پر بھی عنایت کا لمحہ دار ہوا۔ وہ گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس نے بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا۔ مسئلہ کیا تمہارے ساتھ؟ کیوں نظر انداز کر رہی ہو مجھے؟ ایسا کوئی گناہ نہیں کر رہا میں۔ دوسری شادی کرنے سے پہلی بیوی پہ اختیار ختم نہیں ہو جاتا، نہ دوسری بیوی کے آ جانے سے پہلے کی ذمہ داریاں ختم ہوتی ہیں۔ مجھ سے پانی کھانے چائے کے لیے پوچھنا چھوڑ دیا تم نے، بات کرنا تو درکنار کمرے سے بھی چلی جاتی ہو۔ کیا لگتا ہے تمہیں کہ یہ سب کر کے تمہارا فیصلہ بدلوا لو گے تو تمہاری بھول ہے؟ بہت بڑا لعنتی ہے، پتہ نہیں اپنے آپ کی سمجھی پھردا۔ میں اس کے انداز کو دیکھ کر بھڑکا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ بس خاموشی سے اپنی جگہ چھوڑ دی ہے، وہ بھی تلخی سے گویا وہ تمہاری جگہ پر نہیں آئے گی، تمہاری جگہ وہ نہیں لے سکتی اور نہ تم اس کی۔ جانتی ہوں وہ شہر کی پڑھی لکھی میچور لڑکی ہے، میں گاؤں کی ناسمجھ اور کم عقل۔ بہرحال اب آپ کو میرا وجود برداشت نہیں کرنا پڑے گا۔ کچھ تو آپ مجھے میسر نہیں ہوں گے اور کچھ میں آپ سے دور رہنے کی کوشش کروں گی، تاکہ ایک ناپسندیدہ ہستی کی وجہ سے آپ کو تکلیف نہ ہو، بلکہ آپ کی محبت کو بھی میرے وجود سے اذیت نہ پہنچے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ پہلی بار براہ راست اس کی شادی کے موضوع پر بات ہوئی تھی۔ اسد کو امید نہیں تھی وہ کھلم کھلا ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اس طرح نظر انداز کرے گی۔ ایسے اتوار اس نے اپنے خاندان میں کسی عورت کے نہیں دیکھے تھے۔ گانیہ یار تم بات بڑھا رہی ہو، جب ہماری شادی ہوئی تو تم کم عمر نہ سمجھ تھی، مجھ سے پورے 8 سال چھوٹی اور اب بھی میں آپ سے 8 سال چھوٹی ہوں۔ بنش کے طرح آپ کے ساتھ آپ کی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل نہیں کی، آزاد خیال نہیں ہوں، نہ ہی امریکہ گئی اور نہ ہی کسی شوقیہ ماڈلنگ کی۔ اور ہاں یاد ہے، وہ ایک سائیکالوجسٹ ہے، جبکہ میں ایک عام نان پروفیشنل گریجویٹ۔ عام سب یہ کیا میں نے، میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں، نہ میں آپ کو ڈیزرو کرتی تھی۔ میں نے اپنی جگہ پہچان لی ہے۔ میں فردوس آپا اور ثریا بھابھی کی طرح نہیں ہوں، امید کا کاسہ لیے التفات کی ایک نظر کی منتظر ہوں۔ مجھے اپنا مقام معلوم ہے۔ وہ پاؤں پٹکتی بھی چلی کہ اسد کا خون کھول گیا۔ اس خاندان کے کسی مرد نے عورت کو اتنی بات کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اپنی ماں کی نظروں سے اوجھل ہوتے اس کا بیٹا شدید رونے لگا۔ اس نے سر جھٹک کر اس کے سرخ و سفید پھولے پھولے رخسار دیکھے۔ لخت لعنت تیری زندگی دے اوتے، بغیرتا، ایڈی سونی بڈھی تے ایڈا سونا بچہ چھڑ کے تے پھر کھے کھانا سے جانا۔ ناراض ہو کر بالکل اپنی ماں کے جیسا لگتا ہے۔ اس نے بے ساختہ اس کے گال کے چوما اور زور سے رونے لگا۔ وہ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرنے لگا۔ تیرے تے پھڑ کے جھونڈے ہی پٹ لوے پھڑ کے، لعنتی دے۔ وہ حویلی کے وسیع اور اس چھت پر آ کر رونے لگی۔ دل کا غبار کسی کے سامنے نکالتے ہوئے اس کی انا کے پندار پر ٹھیس لگتی تھی۔ تنہا بیٹھ کر اپنی بے بسی اور بے وقتی پر آنسو بہانے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ وہ انا پرست تھی لیکن بے حس نہیں۔ اپنی ناقدری پر آنسو بہانا اس کا حق تھا۔ شادی کے اولین دن یاد آتے تو دل میں پھانس چبھتی تھی۔ یہ سب ٹھیک ہی تو کہتے تھے۔ وہ کم عقل، ناسمجھ نادان تھی۔ شادی کے بعد اسد نے کبھی اس سے ڈھنگ سے بات نہیں کی۔ وہ خود ہی محتاط رہتی تھی۔ وہ کہاں جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، اس کے دوست، اس کی پسند ناپسند، اس کے مشاغل، اس کی شب و روز کی مصروفیات سے بالکل ناواقف تھے۔ وہ تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اسد اسے ناپسند کرتا ہے۔ یہ بات سوچتی تو دل پر قطرہ قطرہ گرم سیال گرنے لگتا۔ شادی کی پہلی رات اس کے ذہن سے کیسے محو ہو گئی تھی۔ اسد نے اسے کمرے سے نکال دیا تھا صرف اس کے رونے کی وجہ سے۔ وہ کیا کرتی؟ اس نے رخصتی کے وقت سب لڑکیوں کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ حویلی کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جاتے ہوئے ثریا بھابھی بھی بہت روئی تھی۔ کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ اپنی بہن کو دلاسے دینے والا اسد اس کے آنسوں سے بیزار ہو گیا۔ رخصتی کی رسمی کارروائی کے وقت بھی اس نے کہا تھا، پلیز چچی رونا دھونا ختم کریں، اسے چپ کرانے کی بجائے آپ سب بھی رو رہے ہیں، یہ کون سا میلہ دور جا رہی ہے۔ اور جب کمرے میں آ کر وہ بھی اسی شدت سے روتی رہی تو وہ ضد ہو کر اسد نے اسے کمرے سے بے دخل کر دیا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکالتے ہوئے اس نے کہا تھا، جاؤ شاباش اپنے کمرے میں جا کر آنسو بہانے کا شغل پورا کرو، مجھے روتی صورت دیکھنے کا کوئی شوق نہیں، ڈوب کر مر جا لعنتی بغیرت۔ منہ پر دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے دائیں ہاتھ سے گہرا سرخ شرارہ تھاما اور بائیں ہاتھ سے بے دردی سے آنکھیں رگڑ لی۔ وہ بند دروازے پر نظر ڈالے بغیر جانے کے لیے پلٹ گئی۔ اپنی اماں جان کے پاس جا کر خوب آنسو بہانا چاہتی تھی، لیکن جس طرح دروازہ بند ہوا تھا ویسے کھل گیا۔ اندر آ جاؤ، اس کی بھاری آواز گانے کی سماعت سے ٹکرائی، پھر اس کا بازو سختی سے پکڑتے ہوئے کمرے سے جس طرح سے نکالا تھا اسی طرح کمرے میں واپس کھینچ بھی لیا۔ دروازہ بند کر کے وہ اس کی جانب بہت خون خوار تیور لیے پلٹا تھا، لیکن اس کی صورت دیکھ کر لب بھینچ گیا۔ سرخ لباس میں گلابی چہرے پر چھائے حزن کے رنگ، آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کی جانب اٹھتی ہوئی شکوہ کناں نگاہوں نے اسے قدرے شرمندہ کر دیا۔ سوری، میں اس طرح روڈ نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر تمہارے آنسو مجھے غصہ دلا رہے۔ رونے کی ضرورت کیا؟ تم رخصت ہو کر پردیس نہیں آئی؟ یہ وہی حویلی ہے جہاں صبح شام تم سب سے ملتی رہتی۔
اس نے نرمی سے سمجھا۔ میں کیا کروں، مجھے رونا آ رہا ہے۔ معصومیت بھرے اس جواب پر اسد نے گہری سانس لی۔ فی الحال جا کر لباس تبدیل کرو پلیز، آئندہ کلر مت پہننا، مجھے نہیں پسند۔ اس کا دل کو رلایا، اسے ہر بات پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہی تھی۔ ہاں، اسے میں کبھی پسند ہی نہیں۔ اس وقت بھی اس کے لیے آنسوں پر پہرے بٹھانا مشکل تھا، اب بھی یہ کام اسی جیسی زد و رنج کے لیے کٹھن تھا۔ اس وقت اسد نے اسے رونے کے سبب کمرے سے نکال دیا اور آج ایسا وقت پڑا کہ وہ ضبط گریہ کی ہزار کوششیں کر کے ناکام ہونے کے بعد یہاں چلی آئی۔ بہت دیر آنسو بہانے کے بعد اسے یاد ہے کہ اس کا بیٹا اسے ڈھونڈ رہا ہوگا۔ وہ آنسو صاف کرتی نیچے چلی گئی۔ حال کمرے میں محفل جمی ہوئی تھی، رنگ برنگی زردار دوپٹے، کامدار جوڑے قالین اور صوفہ پر بکھرے تھے۔ سریا بھابی پھر دو صاحبہ شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ خالہ پھپھو کی بیٹیاں ملازماؤں کے ساتھ مل کر بری کے کپڑے رکھ رہی تھی۔ اس کا بیٹا قالین پر بکھرے جھلمل دوپٹوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اور شوہر صاحب کے ہاتھ میں خوبصورت قیمتی نگوں سے جڑا طلائی سیٹ کا ڈبہ تھا۔ یقیناً وہ اس وقت کسی اور کو سوچ رہا ہوگا۔ اس کی دونوں مائیں بیٹے کو یقیناً آنے والی بہو کے لیے خریدا گیا سیٹ دکھا رہی تھی۔ اسد کی والدہ کو وہ لوگ بڑی تائی اماں اور تایا جی کی دوسری بیوی کو چھوٹی اماں کہتے تھے۔ اس کا صرف ایک ہی بیٹا تھا عابد۔ اسد اس پر جان چھڑکتا تھا اور آج کل عابد کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی۔ وہ سب کی مصروفیت پر نظر ڈال کر حال کمرے کے اندر چلی ہے۔ اسد، بنش کی ماں کب تک امریکہ سے آ رہی ہے؟ کچھ ہمیں بھی پتہ چلے۔ ہم تو تیاریوں میں مصروف ہیں مگر وہاں تو بات تک نہیں کی۔ تاریخ طے ہو جائے تو دونوں بہوؤں کو ایک ساتھ ہی لے آئیں۔ بڑی تائی اماں کے الفاظ نے تیز تار چھری کی طرح اس کے دل پر وار کیا۔ وہ جلدی آ جائیں گی، فی الحال اب عابد کی شادی کی تیاریاں کریں، اور ویسے بھی اسے اس طرح کے زیورات اور امبرائڈری والے بھاری بھرکم کپڑے پہننے کی عادت نہیں، وہ اپنی پسند سے شاپنگ کرے گی۔ لاکھ لعنت اسد دے اتے۔ خانیہ کا دل قطرہ قطرہ آنکھوں سے بہنے لگا۔ اس نے سب پر ایک اور نگاہ ڈالی، کوئی اس کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ اس نے چپکے سے آنسو صاف کرتے ہوئے یہاں سے اٹھ جانا مناسب سمجھا۔ وہ اپنے دل کی حالت کسی پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لو بتاؤ، اب اتنا قیمتی اور منفرد سیٹ خرید لیا میں نے، مجھے پسند بھی بہت آیا، تم بلا وجہ منع کر رہے ہو۔ میں نے کہہ دیا یہ تمہاری دلہن ہی پہنے گی بس۔ ایسا اصرار سن کے مزید بے چین ہونے لگی، قدم تھم سے گئے۔ اس کے لیے کسی نے کبھی اسٹار و انکار کا تردد نہیں کیا، اس کی پسند ناپسند سے کسی کو سروکار ہی کیا تھا۔ اماں، اتنا ہی قیمتی اور آپ کو پسند بھی ہے تو آپ عابد کی دلہن کے لیے رکھ دیں، کیوں اس کے لیے کمی ہے کیا؟ یہ تمہاری دلہن کے نام سے ہے، عابد کی نہیں، چھوٹی اماں چمک کر بولی۔ اوکے، پھر گانیہ پہن لے گی۔ اس نے بات ختم کرنے کی غرض سے کہا اور گانیہ کا دل بے یقینی سے بھر گیا۔ تو اب اسے ایسی بچ جانے والی دوسروں کی رد کی بھی چیزیں ملیں گی۔ اس کی حیثیت تو پہلے بھی کوئی خاص نہ تھی، لیکن اب وہ خود کو تنکے سے بھی ہلکا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے سفید پڑتے چہرے پر سب سے پہلے سریا بھابی کی نظر پڑی۔ ارے میری جان، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ یہاں آ جاؤ، تمہارا لاڈلا تمہیں یاد کر کے ابھی چپ ہوا ہے۔ اور لاڈلے کی نظر جیسے اس پر پڑی وہ ایک بار پھر حلق کے بل چیخ کر رونا شروع ہو گیا۔ اس نے چہرے کے زاویہ حتی المقدور درست کر کے اسد کی طرف دیکھنے سے اعتراض برتا، ورنہ اس پر گریہ زاری کا راز آشکار ہو جاتا۔ بس بس، مما کا بیٹا، مما آ گئی ہیں۔ اسد سے پہلے اس نے بچے کو اٹھا لیا۔ وہ اسے لیے ہوئے اپنے کمرے میں آگئی۔ کاش میں بھی ایسے حلق کے بل چیخ چیخ کر روتی اور سب کو بتاتی کہ میری کیسی ناقدری ہو رہی ہے، میرا دل کم سے پھٹ رہا ہے اور یہاں شادی آنے بجانے کی تیاریاں عروج پر ہیں۔ مجھے کہتے سے مجھے نظر انداز کرے، میں بھی کروں گی، دوسری بیوی کے ساتھ تو یقیناً شہر میں لے گا، اس طرح میری زندگی آسان ہو جائے گی۔ آنکھیں پھر جلنے لگی، لیکن دل کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ وہ نظر سے دور ہوگا تو کڑے امتحان سے اس کا دل نہیں پھٹے گا۔ اس کا بیٹا چپ ہو کر اس کی آغوش میں سو چکا تھا۔ اس نے بھی آنکھیں موند لی، دل کو قرار آئے چند لمحے سرکے تھے کہ وہ چلا۔ آہٹ پر اس نے تھکی تھکی آنکھیں واقعی اس کے ہاتھ میں وہی طلائی زیورات کا سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ ہو گیا ماں بیٹے کا رونے کا شغل پورا؟ وہ قریبی دراز ہوا۔ غانیہ کے دل میں رشتہ اتارنا کتنا آسان تھا وہ بخوبی جانتا تھا۔ وہ خود بھی برداشت کی طاقت پیدا کرنے کے لیے اللہ سے صبر مانگنے لگی۔ یہ اماں لائی تھی، بہت اسرار سے دیا، عابد کی شادی میں پہن لینا، ان کا مان رہ جائے گا۔ اس نے ڈبہ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سوئے ہوئے بیٹے کا گال چوما، پھر اس کی گود سے اٹھا کر اپنے پہلو میں لٹا لیا۔ بالکل تم پر گیا۔ حالانکہ وہ شکل و صورت میں باپ کی ہو کاپی تھا، سب اسے اسد سے ملاتے تھے، وہ اسے غانیہ سے ملاتا تھا۔ وہ بالکل چپ تھی۔ اس نے غانیہ کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ وہ بھری بیٹھی تھی اور اس سوال پر سب سے پہلے وہ سیاہ ڈبہ اٹھا کر زمین برد کیا۔ اسد نے ناگواری سے اس کا رد عمل دیکھا اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا تم نے؟ اس نے تڑپ کر دیکھا۔ میں نے بد تہذیبی کا مظاہرہ کیا؟ کسی اور کے لیے لایا ہوا سیٹ مجھے بخش کر آپ بہت تہذیب کا مظاہرہ کریں؟ وہ تڑپ کر بولی۔ مجھے دوسروں کی چھوڑی ہوئی چیزوں میں کبھی دلچسپی نہیں رہی، مجھے نہیں چاہیے یہ بخشش۔ اس زبردستی کے تعلق میں خرات کی طرح میری چولی میں چند لمحے ڈال کر مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے آپ، اور آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، میری مجبوری ہے جو اس گھر میں ہوں۔ مجھے سمجھوتے کا درس دیتے ہیں، کوئی مجھے نہیں سمجھتا، اور کر تو رہی ہوں نا سمجھوتا، اس پر آپ آ گئی خرات لے کر۔ کیا بات کری؟ ان سب وصولیات کا مطلب کیا آخر؟ وہ بیزاری سے بولا۔ غانیہ بیڈ سے اتر گئی۔ میں اور میری ہر بات آپ کو فضول ہی لگتی ہے؟ یہ جا کر اپنی نئی نویلی دلہن بنش کو دیں، بڑی تائی جان نے جس کے لیے لائی تھی، اگر اسے نہیں پسند تو کوئی تیسری دیکھ لیں جو آپ کی بچی کچی توجہ پر کھل اٹھے۔ مجھ سے توقع مت رکھیے گا کہ میں ناپسندیدہ ہونے کی سنت پانے کے بعد بھی آپ کی ناانصافیاں برداشت کر لوں گی، اس خیرات کو بخوشی قبول کر لوں گی۔ میں حد سے تجاوز کرتی آپ کی ناپسندیدگی نہیں سہ سکتی، کبھی نہیں۔ میں آپ سے عہد کی چاہتی ہوں۔ وہ خود نہیں جانتی تھی آخری الفاظ اس نے کیسے اور کیوں ادا کیے، نہ وہ اتنی نڈر تھی اور نہ ہی اس نے اس نحس پر سوچا تھا، پھر بھی اس نے وہ کہہ دیا جو اس کے لاشعور میں بھی نہیں تھا۔ عدد سن کر آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے مقابل آتے ہوئے اس کا بازو دبوچا تھا۔ بغیرت لعنتی غیرت جاگ گئی ہونی۔ کیا چاہتی ہو تم، ذرا پھر سے کہنا؟
اس کی سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے غانیہ کو اپنی جان لبوں پر آتی محسوس ہوئی۔ کہو کیا چاہتی ہو تم؟ اس بار پہلے سے زیادہ سختی سے استفسار کیا۔ اس نے گھبرا کر نفی میں سر لائے۔ غانیہ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ دہراؤ اپنے الفاظ۔ وہ دبی آواز میں دھاڑا۔ غانیہ سوکھے پتے کی طرح لرز گئی۔ اسد میں یہ نہیں چاہتی، میں چاہتی ہوں مر جاؤں، میں بس مر جانا چاہتی ہوں۔ عجب بے بسی کا احساس تھا، ایک لاپتہ سا درد، ایک بے نام سی چبھن اور ایک بے معنی عرض آتی تھی۔ وہ رونے لگی تھی۔ وہ جو اس کے لفظوں کا کرارا جواب دے کر اسے اپنے اختیار کی لامحدود حدود باور کرانا چاہتا تھا، ایک دم بے بس ہو گیا۔ پہلے اس کے بازو پر گرفت نرم پڑی، پھر بہت احتیاط سے اسے سمیٹ لیا۔ کیوں بے معنی باتیں سوچ کر خود کو تکلیف دے رہی ہوں؟ شادی کرو، تم سے لا تعلق نہیں ہو رہا۔ بینی سے میں نے کمٹمنٹ کی تھی، پھر درمیان میں کچھ سال آگے میں اس کا انتظار کرنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی خواہش کے آگے ہار مان لی اور تم سے شادی کر لی۔ غانیہ تم جانتی ہو دوسری شادی کرنا ہمارے خاندان میں عام بات ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سے تمہیں کوئی فرق پڑنا چاہیے۔ تمہارے مقام اور حیثیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ ڈوب کے مر جا بغیرت۔ اس کی نرمی غانیہ کے دل پر پہاڑ کا سا بوجھ بڑھا رہی تھی۔ اس نے تڑپ کر اسد کے حصار کو توڑا۔ آپ بینی سے شادی کر لیں اور مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، مجھے ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں نے دل سے یہ بات تسلیم کر لی کہ آپ کو اپنی پسند کی زندگی گزارنے کا پورا حق ہے، مگر مجھ میں اتنا حوصلہ نہیں کہ اپنی بے بکتی برداشت کروں۔ کسی کی چھوڑی ہوئی محبت، کسی کی چھوڑی ہوئی جگہ، کسی کی زندگی میں زبردستی داخل ہو کر اپنی حیثیت اور اہمیت کو تلاش کروں۔ میں جب تک لا علم تھی خوش تھی، لیکن آگاہی عذاب بن گئی ہے۔ اسد مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، مجھے سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی اپنے دل کی مرضی کے برخلاف کی۔ میری موجودگی میں آپ کسی اور کی کمی کو محسوس کرتے رہے۔ میں آپ کی زندگی میں ہوں، لیکن مجھ سے آپ کی ذات اور زندگی دونوں کی تکمیل نہ ہو سکی۔ میں ایک عام سی عورت ہوں، مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں کہ مجھ سے محبت کی جائے۔ آپ 4 شادیاں کریں یا 10، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ میری ذات کی نفی کر دی آپ نے۔ وہ اسے بے یقینی سے دیکھ رہا تھا، اس سے فاصلہ بڑھاتے ہوئے دور جا کھڑی ہوئی۔ تم بہت کم فہم اور زد و رنج بھی۔ میں دوسری شادی کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارا میری زندگی میں کوئی مقام نہیں۔ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ تم اہم ہو، بیوی ہو میری۔ وہ ضد چوک کر اور بھی کچھ بولتا، مگر اس نے اسد کی بات قطع کر دی۔ اور آپ کے بیٹے کی ماں ہوں، یہی کہنا چاہتے ہیں نا؟ یہی مجبوری ہے آپ کی جو آپ کو مجھے برداشت کرے، جبکہ میری مجبوری ہے کہ اس خاندان کی عورتوں کی طرح مجھے بھی سمجھوتا کرنا ہے، یہ جانتے ہوئے کہ میں کم فہم، زد و رنج ہوں۔ میری عادات سمیت میں آپ کو سخت زہر ناپسند ہوں۔ غانیہ یار خود ترسی کا شکار ہو رہی ہو تم۔ اس طرح ظاہر کر رہی ہو جیسے میں ظلم کے پہاڑ توڑا ہوں تم پر، حالانکہ ہمارے خاندان کی بیشتر مردوں نے دوسری اور کچھ نے تیسری شادی کی ہوئی، مگر تم حویلا کر رہی ہو۔ اس نے اس الزام پر کچھ نہیں کہا، پھینکا ہوا طلائی سیٹ اٹھایا، احتیاط سے ڈبے میں بند کر کے اس کی سمت بڑھا دیا۔ سوری، آئندہ حویلا نہیں کروں گی۔ آخری بار شکایت کی، اس کے بعد غلطی سے بھی ہر وقت شکایت لبوں پر نہیں آئے گا۔ مجھے بس رد کی بھی کوئی چیز آئندہ مت دیجیے گا، نہ کوئی تحفہ اور نہ کوئی لمحہ۔ اس نے ڈبہ نہیں تھاما تو میز پر رکھ کر اس کی طرح اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ کی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے چند ساتھ اسے تعصب سے دیکھا۔ ڈب کے مر جا اطلاع دی۔ اچھا چلو باہر چلتے، بہت اچھا موسم ہے، تمہارا موڈ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ نرمی سے گویا ہوا۔ اب کب کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، نہ میرا موڈ نہ ہمارا تعلق۔ وہ تلخی سے گویا بھی، حالانکہ ایک لمحے پہلے کہا تھا کہ ہر وقت شکایت لبوں پر نہیں آئے گا، اور دوسری پل وہ تلخ بھی ہوگی۔ اسد نے اسے گھور کر دیکھا اور پھر کمرے سے نکل گیا۔ وہ سینے میں دبی سسکی کا گلا گھونٹتے ہوئے خود کو صبر کا درس دے بڑھانے لگے۔ جہاں چیزیں اختیار سے باہر ہو جائیں وہاں صبر کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے، اس طرح اپنی اور دوسروں کی زندگی کا سکون برباد نہیں ہوتا۔ دل لان تینوں تو بندہ چونک کھڑا کر کے فیر مارے۔ یہ خاندان کی روایت ہے، کوئی نئی بات نہیں ہونے جا رہی، تمہیں دل پر لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہنسو کھیلو خوش رہو، تمہارا حق تمہیں ملے گا۔ اس گھر میں تمہاری حیثیت اور اہمیت کم نہیں ہوگی، تمہارا مقام کوئی نہیں چھین سکتا۔ تم اسد کی پہلی بیوی اور رہو گی، اس کے بیٹے کی ماں ہو۔ بیٹے کی ماں ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، سن رہی ہو غانیہ؟ ثریا بھابی نے اس کا کندھا ہلایا۔ اس نے ہاتھ میں پہنا ہوا نفیس ڈیزائن والا سونے کا کنگن گھماتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ثریا بھابی آپ جو کچھ فیس کر رہی ہو انہیں بھی وہی درس دے رہی، لیکن وہ بھی کی کر سکتی ہے۔ غانیہ میری جان کچھ کہو تو۔ ثریا بھابی نے اس کی تھوڑی چھوتے ہوئے نرمی سے کہا۔ اس نے ثریا بھابی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس خاندان کی سب عورتیں ایک دوسرے کی ہمدرد تھیں، مگر ظلم تو نہیں تھا۔ اس نے گہری سانس لبوں سے آزاد کرتے ہوئے دل پر چھائے ملال کو کم کرنے کی کوشش کی۔ سن لیے سب، آپ جانتی ہیں میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں۔ جانتی ہوں رو دھو کر، چیخ کر اور بلا وجہ گھر کا اور اپنا سکون تہس نہس کر کے آئی مصیبت کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ اگر انسان کے پاس کوئی حکمت عملی نہ ہو اور وہ بالکل مجبور ہو تو وہ ویلا کرنے کے بجائے حالات سے سمجھوتا کرنا بہتر ہے۔ میں نے سمجھوتا کر لیا بھابی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اس نے تسلی دیتے ہوئے اپنے کلائی میں موجود کنگن کو گھمایا۔ اور تمہارے دل نے بھی سمجھوتا کر لیا؟ بھابی کے سوال نے اس کی روح کھینچ لی، پھر بھی وہ بدقت مسکرائی۔ بھابی یہ تو آپ نے مرے پر 100 کوڑے مارنے والا سوال کیا۔ دل ہوتا ہے بھلا اس خاندان کی عورتوں کے پاس، آپ کو اجازت ہے دل کی سننے کی؟ میں دل کی نہیں مان سکتی، بہت ذلیل و خوار کراتا ہے، جیسے اس دل نے مجھے بے موت مارا ہے۔ میں نے بھی دل کو پھانسی دے دی۔ اسد کا مجھ سے کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، وہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتا تھا، مگر اب جس سے شادی کرے گا وہ اس کی من چاہیے۔ مجھے ایسا دکھ نہیں جیسا دکھ اسے سوتن کا جھیلنا پڑے گا، یعنی میرا وجود اس کے لیے باعث اعزار ہوگا۔ جیسے آپ مہر النساء کو دیکھ کر تڑپتی ہیں، جب میرا بھائی آپ جیسی محبت کرنے والی شریک حیات کے ہوتے ہوئے دوسری شادی کر سکتا ہے تو پھر آپ کا بھائی کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کا بھی حق ہے، بس فرق یہ ہے کہ میں آپ کی طرح صابر نے تھوڑے پر شاکر بھی نہیں ہو سکتی۔ اس سے مجھ سے محبت نہیں تو مجھے بھی نہیں ہے۔ ثریا بھابی نے اسے ترہم بھری نگاہوں سے دیکھا۔ تمہیں اسد سے محبت نہیں؟ انہیں حیرت ہوئی، یہ میں مان ہی نہیں سکتی۔
مان لے وہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے۔ سریا نے چونک کر دروازے کی سمت دیکھا، وہ یقیناً ساری بات سن چکا تھا۔ بے تاثر چہرہ برف لہجہ سریا کو چونکا گیا، لیکن گانیہ کو جیسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ اسی طرح اپنی کلائی میں موجود کنگن کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ چہرے پر گھبراہٹ تھی نہ ندامت۔ اس نے گانیہ کے لا تعلق انداز کو نظر انداز کرتے بہن کی طرف دیکھا۔ السلام علیکم آپا، کیسی ہیں آپ؟ کمرے میں آ کر صوفے پر براجمان ہوتے اس کا لب و لہجہ بدل گیا، معمول کا انداز پرسکون چہرہ۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کب آئے؟ میں سمجھی آج تم زمینوں پر گیا تو پھر کل ہی واپسی ہوگی، یہی سوچ کر گانیہ سے ملنے آ گئی۔ وہ فی الفور جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ بہت اچھا کیا، اس طرح اسے اپنے دل کی باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ اس بار لہجے میں قدر تلخی درآئی۔ سریا کی گھبراہٹ میں اضافہ ہوا، دل کو انجانا سا خوف لاحق تھا۔ انہوں نے سپاٹ چہرہ لیے بیٹھی گانیہ کو دیکھا، وضاحت دینے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ ہم عورتیں دل کی باتیں ہر کسی سے نہیں کرتی، یہ باتیں تو اوپری دل سے کہی جاتی ہیں۔ محبت کی گہرائی کا اندازہ ساتھ رہنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے سے ہوتا ہے۔ بس وہ ناراض ہے تو کہہ دیا کہ… گانیہ نے سریا کی بات قطع کر دی۔ کس نے کہہ دیا کہ میں ناراض ہوں؟ میں بالکل بھی ناراض نہیں ہوں۔ میں پرت در پرت مسلطوں کے خلاف میں لپٹی عورت ہوں، خواب و خیالوں کی دنیا میں نہیں رہتی۔ میں ایک حقیقت پسند عورت ہوں، جانتی ہوں اپنا مقام، اپنی حیثیت اور اپنی جگہ۔ وہ نپے تلے بالکل ہموار لب و لہجے میں بولتی سریا کو ششدر کر گئی۔ حیران تو اپنے بھائی کی خاموشی پر بھی تھی۔ اس حویلی کے مرد عورت کو اپنے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ وہ سہیل کی پسند تھی، مگر اس کے باوجود اسے سہیل کی ناراضی سے خوف آتا تھا۔ وہ اس کے غصے سے ڈرتی تھی اور اس کے سامنے کبھی اس طرح بات نہیں کر سکتی تھی۔ سریا نے دونوں کے چہرے دیکھے، بے تاثر اور سپاٹ چہرے۔ وہ دونوں یقیناً اندر ہی اندر کسی طوفان بلا خیز سے لڑ رہے تھے۔ دونوں کتنے او لانتی تے ویا کرتا پہ بغیرت۔ اچھا میں چلتی ہوں۔ سریا نے کمرے سے چلے جانے میں بہتری سمجھی۔ بھابھی کل میں بھی شاپنگ کے لیے جاؤں گی، آخر گھر میں وہ 2 قریب ہونے والی ہیں، میری بھی کوئی تیاری ہونی چاہیے۔ سریا کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لیں، مگر پھر بس سر اس بات میں ہلا کر جلدی سے کمرے میں نکلی، کہیں وہ پھر کوئی شوشہ نہ چھوڑ دے۔ سریا کے چاہتے وہ بھی کندھے پر پہلے دوپٹے کا پلو نفاست سے سر پر ڈالتی کمرے سے باہر جانے لگی۔ بہت خوشی ہے تمہیں؟ سر صوفے کی پشت سے ٹکاتے اس نے گانیہ کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ سرخ دہکتے رنگ کے لباس میں وہ سفید مورت اسے غصہ دلا رہی تھی۔ یہ رنگ اس کے وجود کو گلاب کی طرح کھلا دیتا تھا۔ پہلے دن اس نے سرخ لوسی لباس میں اسے دیکھ کر اپنی دھڑکنوں کی بے اعتدالی اتنی شدت سے محسوس کی کہ اسے کہہ دے کہ رنگ مسن نہیں۔ اس وقت کی بات اور تھی، اس نے کبھی دوبارہ یہ رنگ نہیں پہنا۔ آج سالوں بعد بھی اسد کے لیے اس پر سے نظر ہٹانا مشکل تھا۔ لاکھ لعنت پھر اسد ہوتے۔ کیوں، کیا سوگ مناؤں؟ اس نے جواب دینے کے بجائے تڑک کر پوچھا۔ مرضی ہے تمہاری، خوشی مناؤ یا سوگ، مگر یہ لباس تبدیل کر لو، جانتی ہو کلر مجھے سخت ناپسند ہے، پھر کیوں پہنا؟ وہ اس کی حکم دلی کر کے اسے اپنی ناراضگی جتا رہی تھی۔ اسد کو یہی بات کراں گزری۔ وہ حیرت زدہ سی ایک قدم اٹھاتی اس کے بالکل سامنے جا کر رکے۔ حیرت ہے، آپ کل ہی اپنی دلہن کے لیے سرخ رنگ کا روسی لباس لائیں، یعنی اپنی دلہن کو اپنی ناپسندیدہ رنگ میں دیکھنے کے خواہاں ہیں؟ واہ! اس نے سر دھنا۔ وہ میں نہیں لایا، بڑی اماں نے منگوایا، وہ تنک کر گویا ہوا۔ خیر کوئی بھی لائے، اگر آپ نہیں پسند تو پابندی بھی اس پر عائد کیجیے گا جو آپ کی پسند بن کر آ رہی ہے، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا کہ میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ آپ کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا میرا فرض ہے، کیونکہ یہ باتیں میں جانتی ہوں۔ تم اپنی حدود سے تجاوز کرتے ہوئے بہت زیادہ بول رہی ہو، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا تمہیں۔ اسد نے اسے برہمی سے دیکھا۔ خمیازہ بھگت رہی ہوں اپنی وفاؤں اور بے لوث محبت کا، اب کیا باقی رہ گیا؟ وہ دل میں سوچ کے رہ گئی، زبان سے کچھ کہہ کر بات بڑھانا نہیں چاہتی تھی۔ ان کا رشتہ پہلے وہ محبت کے لطیف جذبے اور احساسات سے آ رہی تھا، اب گانیہ کی بے التفاتی نے اسے مزید بوجھ بنا دیا تھا۔ اسد نے بھی فریش ہونے کے لیے واش روم کی راہ لی، واپس آئے تو گانیہ اپنے لبوں پر سرخ رنگ کی لپسٹک لگائے مزید شعلہ جوالا بنی اپنے لامبے بال سنوار رہی تھی۔ اسے شدید کوفت ہوئی، وہ اسے زج کر دینے کے در پہ تھی۔ اسد کا عکس آئینے میں ابھرا تو وہ ایک طرف ہو گیا۔ یہ محسوس کیا جانے والا گریز تھا۔ چلو میں تمہیں شاپنگ کروا لاتا ہوں۔ گانیہ نے اس غیر متوقع پیشکش پر اسے حیرت سے دیکھا، وہ دل کو حیران نئی تکلیف سے آشنا کراتا تھا۔ بہت شکریہ، میں بھابھی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میرے ساتھ جمانے میں کیا قباحت ہے؟ کچھ نہیں، مگر ہو سکتا ہے آپ کو میرے ساتھ جا کر ندامت ہو، آپ کے معیار کے مطابق جو نہیں ہوں میں۔ گانیہ مجھے غصہ مت دلاؤ، مجھ پر غصہ ہی آ سکتا ہے آپ کو۔ وہ تل ملا کر کمرے سے نکل کے اسد کے لیے اسے سمجھنا اور سمجھانا دونوں کام دشوار تھے۔ بنش بھی عابد کی شادی میں شرکت کے لیے آ رہی تھی اور وہ گانیہ کے رد عمل کے متعلق سوچ کر پریشان ہو رہا تھا۔ ڈب کے مر جا، بے غیرت، لعنتی خصلت، گندے خاندان تھا۔ کون کہے گا کہ تمہارے دل میں قیامت کی تلخیاں پوشیدہ ہیں؟ حشر برپا کرنے کے سارے تیر کانٹوں سے لیس ہو کر دل کا درد چھپانے کا سامان کیا ہے تو اب مسکراؤ بھی، ورنہ ساری محنت رائے گا جائے گی۔ عابد کی مہندی کا دن تھا، اس نے تیاری میں بہت اہتمام کیا تھا۔ وہ جانتی تھی آج بہت سے لوگوں کی جانچتی نگاہیں اس پر ہوگی، نہیں جانتی تھی تو یہ کہ آج بینش بھی تقریب میں شرکت کے لیے کراچی سے آ رہی ہے۔ اگر اسے علم ہوتا تو اہتمام سے تیار ہونے کے بجائے کمرے سے نہ نکلتی۔ خود پر ایک سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل پر سے چاندنی کی پاسیب اٹھا کر بیٹھ کر رک کیا۔ اسی وقت اسد چلا رہی سے دیکھ کر چونکا۔ امید نہیں تھی کہ مجھے اتنے اہتمام سے تیار ہو کر شادی میں شرکت کرو گے، تو کیا خیال تھا زندگی پر اپنی ناقدری کا سوگ مناؤں گی؟ وہ چمک کر تمسکر سے بولی۔ نہیں خیر، مجھے یقین ہے کچھ عرصے تک تمہیں عقل آ ہی جائے گی۔ گانے نے لب بھیج کر صبر کا گھونٹ پیا اور پاسیب پہننے لگی۔ میری مدد کی ضرورت ہے؟ وارڈروب کی طرف جاتے جاتے وہ رکا۔ مینو ہے، جا کے خودکشی کر لا تھوڑے، جیسے بڑی ہیلپ ہو جائے گی۔ بہت شکریہ، اپنی نئی بیوی کی مدد کیجیے گا۔ اس کی برداشت جواب دے گی۔ بنش کو ان کیل کانٹوں سے لیس ہونے کی عادت نہیں، اور بائی دی وے ابھی میری نئی پرانی ایک ہی بیوی ہے، مدد بھی اسی کی کروں گا، ضرورت نہیں ہے۔
بس زیب کا لاک بند کر کے اس نے ہاتھ چھاڑے۔ میری ضرورت نہیں ہے، وہ سخت کا بیدا ہوا۔ غانیہ نے اسے حیرت سے دیکھا، یعنی ظلم کر کے مظلوم بھی خود ہی بن رہا تھا۔ نہیں، آپ کو میری ضرورت نہیں ہے، وہ گری لکڑی کی طرح سلگی۔ غانیہ، بینش میری زندگی میں پہلے آئی تھی، پھر بھی میں نے کبھی تمہاری طرف سے بے اتنائی نہیں برتی، اپنے کسی فرض میں کوتاہی نہیں کی، تمہیں تمہارا مقام دیا، اگر میں اپنی کمٹمنٹ نبھا رہا تو تم مجھے مجرم کیوں گردان رہی ہو؟ لخت لعنت لعنت بے شمار تیرے دونوں ہتھانہ تو دونوں پیرانہ بھی۔ ہر الزام سے خود کو بری ذمہ بھی کر لیا۔ غانیہ سے خالی نظروں سے دیکھتی رہی، کیسے کہتی کہ محبت نہیں دی، بولی تو بس اتنا۔ واقعی سب دیا، سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ ہستی کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر احسان عظیم کیا ہے۔ آپ کو بار بار وضاحت دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کر تو رہی ہیں شادی، مجھ جیسی بے بس اور کمزور عورت کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ اپنی برداشت پر ہر بار دم بخود رہ جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے بے بس ہو جانے پر، اپنی خاموشی پر اور نرمی پر۔ اس کے اپنے حواسوں پر چھا جانے کی وجہ اتنی خود سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ واقعی وہ ایک بے بس اور کمزور عورت تھی، مگر پھر کیوں وہ مغلوب تھا اور وہ غالب؟ لعنتی خصلت۔ مہندی کی تقریب شروع ہو چکی تھی۔ مہمانوں کی آمد کے بعد ہی وہ اپنے کمرے میں آئے۔ تیاری کے دوران بھی وہ اپنی طرف سے غانیہ کو بارہا دی جانے والی وضاحتوں اور طفل تسلیوں کے متعلق سوچتا رہا، جس پر غانیہ کو رتی برابر یقین نہ تھا۔ چودھری اسد الجھ رہا تھا، لیکن دفتر نیچے سے یہ معمہ خود بخود حل ہو گیا۔ وہ کوئی عام عورت نہیں، بیوی ہے میری۔ مجھے اس کا اضطراب بے سکون کرتا ہے اور وہ سمجھتی ہے وہ بے بس اور کمزور ہے۔ چودھری اسد کی بیوی بے بس اور کمزور نہیں ہو سکتی، وہ ہے بھی نہیں۔ 6 فٹ 2 انچ کا قد، مضبوط ارادہ اور بے تحاشا اختیارات کا مالک چودھری اسد اس کی ملکیت ہے۔ میرے بیٹے کی ماں اگر میرے حواسوں پر چھا جاتی تو حیرت کی بات نہیں۔ اسے وویلا کرنے کی عادت ہے، مجھے اس سمیت اب اس وویلے کی عادت ہو گئی ہے۔ عادت محبت پر سبقت لے جاتی ہے۔ محبت وہ بھی نامحرم سے محبت ماضی کی یاد بن جاتی ہے، اور یاد کا پس منظر وقت کے ساتھ ذہن سے محو ہو جاتا ہے، مگر جس کی عادت ہو جائے وہ محرم جان ہو تو پھر وہ ذہن و دل میں ہی نہیں بستا بلکہ رگوں میں بہتا محسوس ہوتا ہے۔ اس کا موبائل زور و شور سے بجا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی، دوسری طرف سے اس کی پھپھی زاد حارث تھا۔ کیوں کال کر رہا ہے؟ قیامت آ گئی۔ وہ خود پر بے درک پرفیوم اسپرے کرتے بیزاری سے متوجہ ہوا، شاید تنہائی میں خود کو کھوجنا اچھا لگ رہا تھا۔ اسد میرے بھائی، اسد میری جان، تمہارے خاص مہمان آ گئے۔ پہلی مت بھیڑ انتہائی خاص اور خاص شخصیت سے ہوئی ہے، تمہاری محترمہ نے آڑے ہاتھوں لیا۔ کون؟ غانیہ؟ اسے شوق لگا۔ کیوں، اور کوئی بھی ہے؟ نہیں، فی الحال تو ایک ہی محترمہ میری ہے، جسے سمجھانا مشکل ہو گیا۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے رابطہ منقطع کر کے باہر کی راہ لی۔ غانیہ، پلیز اس سے لحاظ و مروت سے پیش آنا، دلی دل سے مخاطب کر کے اس نے التجا کی۔ سوکڑ دے نال لحاظ و مروت نہ پیش آئے، لاکھ لعنت تیرے تے پھر۔ تو تم غانیہ ہو؟ تعارف ہو چکا تھا۔ حارث خود بنش کو عورتوں کی محفل میں چھوڑنے آیا۔ مردوں کے لیے الگ انتظام تھا، عورتوں کے الگ دلہن کو مہندی لگا رہی تھی۔ خوب چہل پہل اور شور شرابہ تھا۔ پہلے مقام پر غانیہ سے سامنا ہو، اپنے تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسد کے موبائل میں اس کی تصاویر دیکھ چکی تھی، لہٰذا اسے دیکھتے پہچان لی۔ یہ یہاں؟ غانیہ حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ بنش ہے، اور بنش یہ غانیہ، اسد کی وائف۔ حارث تعارف کروانے کے بعد موبائل پر اسد کا نمبر ڈائل کرتا باہر چلا گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل کھڑی رہ گئی۔ بات کرنے کی ابتدا بنش کی تھی۔ وہ بنش کو دیکھ کر بالکل گمسم تھی۔ موم سے تراشا گیا وجود، سنہرے بال، سبز آنکھیں اور معصوم اداؤں پر غضب کی ڈریسنگ۔ بنش کی ماں امریکن تھی اور اس نے ماں کا روپ چڑھایا تھا۔ وہ تصویروں سے زیادہ خوبصورت تھی۔ غانیہ کو اپنی عقل پر تعجب ہوا۔ وہ کیسے بھول گئی وہ جس شخص کی بیوی ہے وہ معمولی چیزیں پسند نہیں کرتا۔ چودھری اسد کی پسند کو ایسا ہی تابناک، ہوشربا اور دلنشیں ہونا چاہیے تھا۔ اسد کہاں ہے؟ مکمل استحقاق سے پوچھا گیا۔ پتہ نہیں۔ اس کی آواز گلے میں اٹک گئی۔ بے پرواہی سے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ اس نے بیزار ہو کر ارد گرد دیکھا۔ میں یہاں صرف اسد کے لیے آئی ہوں، مجھے بلا کر خود پتہ نہیں کہاں روپوش ہو گیا۔ میرے موبائل کی بیٹری بھی ڈاؤن ہے، ورنہ اسے کال کر لیتی۔ پلیز تم مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ، ورنہ میں اس حویلی میں سے خود ڈھونڈنے نکل کھڑی ہوں گی۔ وہ صرف دیکھنے میں غیر ملکی لگتی تھی، اس کی اردو بالکل صاف تھی۔ شوق سے ڈھونڈ لو، مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا؟ حیرت کے بادل چھٹے تو پھر تند و تیز ہوائیں اس کے حوصلے کو ریت کی دیوار کی مانند مسمار کرنے لگی۔ اس نے ارد گرد اجنبیت اور لا تعلقی کی اونچی فصیلیں کھڑی کر لی۔ اسد ٹھیک ہی کہتا ہے۔ بنش نے اس کے سراپے پر تنقیدی نگاہ ڈالتے ہوئے سر جھٹکا۔ اسے الفاظ اور انداز دونوں تیر کی طرح لگے۔ کیا کہتا ہے؟ اس نے تڑک کر پوچھا۔ یہی کہ تم ایک نہایت خود پرست اور بے مروت لڑکی ہو، تمہیں کسی اور سے کوئی سروکار نہیں، اپنی ذات سے باہر تمہیں کوئی نظر نہیں آتا۔ اس نے خود کو زمین میں دفن ہوتا محسوس کیا، پورے قد کے ساتھ۔ وہ اس کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ بنش کے نام کی مالا جپنے والا شخص بنش کے سامنے اسے ان لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ یہ سب اس نے کہا؟ اس کے حلق میں آنسو اٹکنے لگے۔ ہاں، وہ یہی کہتا ہے۔ ہیلو بنش، کیسی ہو؟ وہ آ گیا تھا۔ غانیہ کو اس کی آواز بھی بہت دور سے آتی محسوس ہوئی، حالانکہ بالکل نزدیک تھا۔ ٹھیک ہوں، تمہارے بارے میں پوچھ کر ہلکان ہو رہی ہوں، مگر مجال ہے جو یہاں کسی نے کچھ بتایا؟ موبائل بھی گاڑی میں رہ گیا، اندر آ کر تم سے رابطہ بھی نہیں کر سکی۔ تھے کہاں تم؟ مجھے بلا کر خود غائب ہو گئے، میرا استقبال تک نہیں کیا۔ اس کا شکوہ بے حد اپنائیت بھرا تھا۔ غانیہ کو اپنا وجود غیر ضروری لگا۔ خاص لوگوں نے کیا تمہارا استقبال۔ یہ غانیہ میری بیوی، اور غانیہ یہ بنش ہے، اسد نے مسکرا کر تعارف کرایا۔ غانیہ کی آنکھوں میں مرچیں سی لگنے لگی۔ بنش نے اسد کو گھور کر دیکھا۔ صرف بنش نہیں، پورا تعارف کرواؤ۔ بنش نے اٹھلا کر فرمائش کی۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ کر بھی انجان بنا۔ مطلب میں تمہاری ہونے والی بیوی ہوں، یہ حوالہ دو۔ ہونے والی بیوی اب بھی نہیں ہو، بلکہ کیونکہ ابھی کوئی نسبت نہیں ہوئی، ارادہ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ فی الحال اس حوالے پر صرف ایک کہا، یعنی میرا، چودھری اسد کی نئی پرانی ایک ہی بیوی ابھی، غانیہ اسد۔ اس نے تسلی سے بنش کے ذہن پر لگے جالے چھاڑ دیے۔ کب تک بے سروپا باتیں برداشت کرتی؟ اسد، تمہاری بیوی حد سے تجاوز کر رہی ہے۔ بنش دل ملا کر بولی۔ میں اپنی حد میں ہوں۔ غانیہ پلیز سب متوجہ ہو رہے ہیں، تماشا مت بناؤ۔
اس نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا، کچھ دیر پہلے کا شور شرابہ تھم چکا تھا، خواتین ان کی جانب متوجہ تھی۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ حسن نے دانت پر دانت جما کر اسے چاہتے ہوئے دیکھا۔ بہت بدلحاظ ہے تمہاری بیوی۔ بدلحاظ نہیں ہے، اسے جلدی غصہ جلدی اور شدید آتا ہے۔ وہ اکتا کر بولا، پھر اسے اپنی ماں کے پاس بٹھا دیا۔ وہ بیزار تھی، اس طرح کے استقبال کی اسے بالکل توقع نہیں تھی۔ اس کا خیال تھا اسد اسے دیکھ کر خوش ہوگا، اس کی فیملی سے سر آنکھوں پر بٹھائے گی۔ اسد کی دیہاتی بیوی منہ چھپاتی پھرے گی۔ وہ تقریب میں سے چلی گئی تھی۔ بنش کو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن جیسے اسد کا رنگ پھیکا پڑا تھا، بنش کی خوشی بھی مانت پڑ گئی۔ وہ اسے اجنبی لوگوں میں چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بنش کا دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ نظر بچا کر اسد کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں سے اٹھ گئی۔ اس کے قدم اسی جانب تھے جہاں اس نے اسد کو جاتے دیکھا تھا۔ لختی لعنت اسد۔ غانیہ، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہاں سب باتیں کریں، تم مجھے مسلسل مایوس کر رہی ہو۔ جانتی ہو عابد کی شادی عبدالاحد ماموں کی بیٹی افشین سے ہو رہی ہے، اور ساتھ ہی بڑی خالہ اپنی بیٹی نشاط کے رشتے کی بھی بات کر رہی ہیں۔ عابد نے ہاں کر دیا۔ خاندان میں کسی کو اعتراض نہیں۔ مجھے دیکھو، ہر طرح تمہیں خوش رکھنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا، مگر تمہارا مزاج ہی درست نہیں ہوتا۔ تمہاری پکی سہیلی افشین بھی تو ہے، شادی کے چند ماہ بعد عابد کی دوسری بیوی کو برداشت کرے گی۔ نشاط تو عابد سے عمر میں بڑی بھی ہے۔ خالہ کی خواہش تھی کہ نشاط کی شادی مجھ سے ہو۔ ہماری شادی کے فوراً بعد انہوں نے بات کی تھی، مگر میں نے انکار کر دیا، صرف یہ سوچ کر کہ تم کم عمر ہو، تمہیں سیٹل ہونے میں مشکل ہوگی، تم سے نظر اندازی برداشت نہیں ہوگی۔ اچھا تھا میں انکار نہ کرتا، آج یہ رونا دھونا کرنے کی وجہ تم بھی خاندان کی دیگر عورتوں کی طرح میری دوسری تیسری شادی کو میرا حق اور اپنی تقدیر کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکی ہوتی۔ غانیہ نے ساری تقدیر کو دل برداشتہ ہو کر سنا۔ پہلے لختی لعنت عابد دے اتے تے اس تو ڈبل لعنت جڑیاں دو جڑیاں عورتاں اپنیاں دھیاں دے رہی ہیں انہوں نے۔ ایڈیاں آگ لگا کے پھینک دیں، ایسے بیٹیوں کو روڑ رہی ہیں لعنتی عورتاں۔ مجھے سخت زہر لگتی ہیں یہ دوسری تیسری شادی والا سلسلہ۔ غانیہ نے ساری تقریر کو دل برداشتہ ہو کر سنا۔ تے کروڑ لعنت ہے اس چول اسجد دے، مجھ پر کیا احسان جتا رہے، میرے تو فرشتوں کو بھی علم نہیں کہ آپ نے مجھ جیسی ناپسندیدہ ہستی کے لیے ایسی عظیم قربانی دی تھی۔ اب کر لیں اس سے دوسری تیسری شادی، دیر نہیں ہوئی۔ عابد کسی اور سے شادی کر لے گا، جائیداد خاندان سے باہر نہیں جائے گی۔ زاہد خالو آپ کو اپنی سیاسی پارٹی کا چیئرمین بھی بنا دیں گے۔ اس سب کے لیے عابد نے ہاں کیا، آپ پچھتا رہے ہیں۔ وہ زہر کھند ہوئی اچھی طرح جانتی تھی اس خاندان میں اپنے فائدے کے لیے رشتے کیے جاتے ہیں۔ اسد نے اسے ملامتی نگاہوں سے دیکھا۔ ہاں پچھتا رہا ہوں، لیکن تم جیسی کم فہم بیوی کی وجہ سے بتا بتا کر تھک گیا ہوں کہ بنش سے کمٹمنٹ تھی میری، شادی کا وعدہ کیا تھا تو کیا اپنے کال سے پھر جاؤ؟ لختی لعنت، جڑا ادھر نکاح کر کے کمٹمنٹ کیتی اور تو پھر تو بہت چنگا لگے گا۔ بے غیرت، مرد کی شان اس کے کال نبھانے میں ہوتی ہے۔ تمہیں بھی مجھے سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جہاں اب منع کر سکتا تھا وہاں کر دیا۔ اگر بنش کے معاملے میں زبان کی پاسداری کی بات نہ ہوتی تو پیچھے ہٹ جاتا، مگر اب ایسا ممکن ہے۔ اسد اس کی ناراض صورت کو برہمی سے دیکھتے ہوئے بولا، آپ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے بہانے بنانا آتا ہے آپ مردوں کو۔ وہ بھڑک کر بولی، کون سی خواہشات کی تکمیل کی ہے میں نے؟ شادی کر رہا ہوں جو میرا جائز حق ہے، مگر تمہیں کچھ بھی سمجھانا بیکار ہے۔ وہ بیزار ہو کر جانے لگا۔ یہ بات سمجھ آتی ہے مجھے کہ آپ کا حق ہے، شوق سے شادی کریں، اپنے کال آف اقرار نبھائیں۔ محبت کا کھیل کھیلنا مرد کی فطرت ہے۔ آپ نے کون سا کوئی نیا کام کیا؟ نیا کام یہ ہے کہ تمہاری بے سر باتیں برداشت کرو۔ وہ بگڑ کر بولا، مت کرے برداشت، اس کے پاس جائیں جس سے آپ کو محبت ہے۔ وہ دبی آواز میں گررائی۔ اسد غانیہ پر تعصب کی نگاہ ڈال کر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے اپنے عقب میں دروازہ خاصے زوردار انداز میں بند کیا۔ سامنے بنش کو دیکھ کر بدمزہ ہو گیا۔ وہ کسی ملازمت سے پوچھ کر اس طرف آئی تھی اور یہاں کر اسے مایوسی نہیں ہوئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ ان دونوں کی بحث سن چکی ہے۔ حیرت ہے چودھری اسد، بیوی کو قائل کرنے میں بالکل صفر ہے۔ اچھا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرنے سے انکار کر دیتے۔ اس کا انداز طنزیہ تھا۔ تم سے وعدہ کیا تھا، اس سے مکر نہیں سکتا تھا، لیکن بے فکر ہو جاؤ، وہ قائل نہ بھی ہو، میں اپنا کال نبھاؤں گا۔ بنش نے بند دروازے پر نظر ڈالی۔ تم بلا وجہ اسے کال کرنے کی کوشش کرو، وہ بھی بات بڑھا رہی ہے۔ صاف ظاہر ہے وہ ہماری شادی سے خوش نہیں۔ چھوڑ دو اسے اس کے حال پر، مجھے کون سا یہاں مستقل قیام کرنا ہے، کراچی میں رہوں گی اور یہ یہاں۔ بنش کو اسد کا گانے کی فکر میں ہلکان ہونا ایک آنکھ نہیں بھرا تھا۔ لختی لعنت دری عورتوں دے، یہ میرا مسئلہ، تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسد نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اسے ٹال دیا۔ وہ گانے کی بے اتنائی اور بدلحاظی سے خائف ہونے کی بجائے اس کے لیے فکر مند تھا۔ اس کی فکر مندی دیکھ کر بنش آگ بگولا ہو رہی تھی۔ یہ جلن اور رقابت کا احساس دونوں عورتوں کے اندر یکساں موجود تھا، لیکن اسد کو شکایت صرف غانیہ سے تھی۔ بنش اس کے خیال میں معاملہ فہم اور سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے جاتے جاتے پلٹ کر دروازے کی سمت دیکھا۔ غانیہ کا بے رنگ چہرہ نظر آیا۔ بنش کے لبوں پر فاتحانہ مسکراہٹ چمکی۔ ایک قدم بڑھاتے ہوئے اس نے اسد کا ہاتھ بھی تھام لیا۔ ان دونوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونے سے پہلے غانیہ نے دروازہ مقفل کر دیا۔ قفل دروازے پر انہیں دل پر بھی لگ گیا تھا۔ اس نے اسد کو خود سے دور جاتا ہوا دیکھ کر اسے دستبرداری کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رات اپنے آنچل میں اندھیرا ہی نہیں چار ستارے سمیٹ کر لاتی ہے۔ چاند تارے سمیٹ کر لاتی ہے، مگر ہر رات ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھی رات کے دامن میں سیاہ گھنگور گھٹائیں اور اجلے شفاف موتی بھی ہوتے ہیں۔ شوخ ہوا کی چھیڑ چھاڑ کے ساتھ اس کے سیاہ بالوں میں اٹکتی بوندیں اسے بیزار کری تھی۔ مہندی کی تقریب کے اختتام کے بعد بابا اور اماں نے اسے گانے کی تقریب چھوڑ کر چلے جانے کے بابت باز پرس کی۔ اس کا رویہ کسی کو پسند نہیں ہے۔ وہ وضاحتیں دے دے کر تھک گیا۔ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں لڑکی اپنے کمرے میں جا کر بیٹھ گئی۔ سوریا بلانے کی تو اسے منع کر دیا اور میں نے ملازمہ کے ہاتھ پیغام بھیجا تو بھی آنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ اس خاندان کے مردوں کے سامنے کسی عورت کے ایسے نخرے دکھانے کی اجازت نہیں۔ مرد عورت کا دماغ درست کرنے کے لیے زبانی نہیں، ہاتھ بھی استعمال کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ خود سمجھا لو اسے، اگر میں نے کچھ کہا تو تمہیں برا لگے گا۔ اس کی ماں نے پہلی بار اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ سر جھکا کر سنتا رہا۔ لختی لعنت ادائی مار ہوتے، جیڑا آپ جس چیز تو گزری پورے خاندان اسی چیز تو گزارنا انہیں، لعنتی خاتون نے۔
اسد یہ معاملات بیوی کی مرضی سے ہینڈل نہیں ہوتے، مرد اپنے فیصلے خود کرتا ہے۔ دوسری شادی کا فیصلہ تمہارا تھا، ورنہ جب ہم نے کہا تو تم نے صاف انکار کر دیا۔ وہ لڑکی ماڈل ہے، مگر ہم صرف تمہاری وجہ سے چپ ہو گئے کہ چلو تم اپنا شوق پورا کر لو۔ اب اگر اس کی وجہ سے گھر میں مدم نہیں ہوگی تو سوال بھی تم سے ہوگا۔ غانیہ تمہارے بیٹے کی ماں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہارے فیصلے کی عزت نہ کرے۔ اسے اچھی طرح باور کروا دو کہ مرد کی شان عورت کو اس کے اصل مقام پر رکھنے میں، پاؤں کی جوتی کو سر پر نہیں بٹھایا جاتا۔ وہ کسی اور کے نہیں، اس کے والد کے الفاظ تھے، اس کی بیوی غانیہ کے سگے تایا کے الفاظ۔ اسد ان کے خیالات سے شدید اعتراض اور اختلاف رکھتا تھا۔ اس نے اپنے والد کو تعصب سے دیکھا۔ آپ لوگ فکر مت کریں، میں اپنے معاملات ہینڈل کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ اسے بھی اپنا مقام پتہ ہے، آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے بے دلی سے بات ختم کر دی، اپنے ماحول رسم و رواج و حویلی کے اصولوں سے سخت پر گشتہ تھا، اور ایسا اچانک نہیں ہوا تھا، بہت آہستہ آہستہ وہ روایت کے خلاف ہوا تھا۔ تو ہے تے وچوں نہ دے گند نا، جداں دے او گندے اُداں دا تو گندا۔ پہلی بار اس وقت جب الیکشن کے موقع پر سہیل نے اپنے ایک ملازم کے قتل پر زمین و آسمان ایک کر دیا۔ وہ سمجھتا رہا سہیل مخالف پارٹی پر سبقت لے جانے کے لیے ایسا کرے، مگر جب اس نے خون بہا میں لڑکی کا تقاضا کیا تو اسد ہتھے سے اکڑ گیا۔ سہیل نے بالے بالا سب معاملہ طے کر کے قاتل کی بہن مہرونسا سے نکاح کر لیا۔ وہ لڑکی کسی کی منگیتر تھی، کم عمر اور حساس۔ اس کا منگیتر کس طرح تڑپتا رہا، اسے مارا پیٹا گیا، اسد اس کا طرفدار تھا، اس کی وکالت کرتا رہا، مقدمہ لڑتا رہا، یہاں تک کہ معاملہ بظاہر ٹھنڈا پڑ گیا، مگر اسد کی غلط فہمی تھی۔ اسے چودھری اجمل نے اپنے ایک سینیٹر دوست کے بیٹے کی شادی میں جانے کا کہہ کر اسلام آباد بھیج دیا، اور اس کے جاتے سہیل نے مہرونسا سے نکاح کر لیا۔ اس کے منگیتر نے خودکشی کر لی اور مہرونسا زندہ لاش بن کر رہ گئی۔ دوسری بار اسے اپنی رسم و رواج سے اس وقت شکایت ہوئی جب جائیداد کی وجہ سے اس کی شادی اس کی مرضی کے برخلاف غانیہ سے کرا دی گئی۔ اس کے والدین نے اسے آمادہ کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا، جائیداد سے آگ کرنے کی دھمکی دی، لا تعلق ہو جانے کا ڈراوا دیا، اور جب وہ نہ مانا تو سہیل نے اس کی بہن کو طلاق دینے کی دھمکی دے کر اسے ہتھیار پھینکنے میں مجبور کر دیا۔ اس نے شادی کر لی، لیکن اس کا دل اس حویلی کے اصولوں کے خلاف ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی میں صرف ونش کو شامل کرنا چاہتا تھا، جس سے وہ محبت کرتا تھا۔ اس کے دل اور زندگی میں کسی اور عورت کی جگہ نہیں تھی۔ غانیہ کو اس کی زندگی میں شامل کر دیا گیا، وہ اسے کئی دنوں تک نظر انداز کرتا رہا۔ غانیہ نے بھی اس کے آگے پیچھے پھر کر اس کا دل جیتنے اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش نہ کی، اگر گریز پڑتا تھا تو اسے رتی برابر پرواہ نہیں تھی۔ لیکن اسد کو جلد احساس ہو گیا، وہ کم عمر ہی نہیں، محبت جیسے حساس جذبے سے نابلد بھی تھی۔ اسے محبت نہیں تھی تو اسد کی بے تنائی و گریز کی فکر خاک ہوتی۔ اسے پڑھنے کا شوق تھا، اسد نے اسے پڑھنے کی اجازت دے دی، اور پہلا دن تھا جب اسد نے اس کی آنکھوں میں اترنے والی حیرانی کو دیکھ کر لطف لیا تھا۔ وہ اس حویلی کے دوسرے مردوں سے مختلف تھا، اس کا دل خود سے وابستہ ہستی کو کمتر سمجھنے پر کبھی آمادہ نہیں ہوا تھا۔ پھر لعنت ہند جس گل تے دل آمادہ ہویا، لکھ دی لعنت پھر اسد دے اوتے۔ اپنے آپ بڑا پازیٹیو شو کرنے کی کوشش کر رہے، میرے کو تو لعنت تے پھٹکارا ہی لگے گا، لعنتی بغیرت۔ وہ ہر عورت کی عزت کرتا تھا، پھر بیوی کو کیوں کر عزت نہ دیتا۔ والدین سے اس نے حویلی کے رسم و رواج اور ناپسندیدہ اصولوں کے متعلق کبھی بحث نہ کی، اور نہ ہی ان کے خیالات بدلنے کی کوشش کی۔ آج بھی وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف چلا ہے تاکہ غانیہ کو سمجھا سکے، مگر دروازہ بند تھا۔ کئی بار دستک دینے کے باوجود اس نے دروازہ نہیں کھولا، وہ ضد چاہ کر باہر آ گیا۔ بس یہ اور اس حویلی کی حدود سے باہر درختوں کا سلسلہ تھا۔ وہ ایک تناور درخت کے نیچے ایک پتھر پر بیٹھ کر سگریٹ سلگانے لگا، ذہن مختلف خیالات کے امواج کا بنا ہوا تھا۔ اس کی شادی سے حویلی کے نظم و نسق میں کوئی فرق نہیں آنے والا تھا، لیکن اس کی اپنی زندگی کا سکون ابھی سے تہس نہس ہو کر رہ گیا۔ بھائی آپ اس وقت یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عابد کی مرسڈیز آتے دیکھ کر وہ بھی اسی طرح بیٹھا رہا، البتہ عابد نے اسے دیکھ کر گاڑی روک دی۔ گاڑی سے اتر کر اس کے قریب آنے تک وہ خود کو اس کی پاسپورٹس کے لیے تیار کر چکا تھا۔ تم اب آ رہے ہو؟ وقت دیکھا 5 بج رہے ہیں، شادی کے بعد بھی ایسی فضولیات میں وقت گزارا کرو گے؟ عابد نے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ شہر سے دوست آئے ہوئے، بس ان کے لیے انتظام تھا۔ آپ کی تاکید تھی تو صبح سے پہلے گھر آ گیا ہوں۔ آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ اس نے وضاحت دے کر جلدی سے استفسار کیا، بعد پھر اس کے بکھیاں نہ اتھیڑنے لگے۔ دوستوں کی فرمائش پر اس نے رقص کی محفل کا انتظام کیا تھا، اس کا سب سے بڑا اور واحد مخالف اسد ہی تھا۔ اس نے بہت مشکل سے اجازت دی تھی، اور وہ بھی بہت سی شرائط کے بعد کہ وہاں کوئی اخلاق سوز حرکت نہیں ہوگی، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ شباب و شراف کی محافل میں ایسا ہونا بس تھا۔ یہ محافل تو تھی ہی اخلاق کے منافی۔ اس نے جانچتی نظروں سے عابد کو دیکھا۔ بھائی یقین کرے کسی غلط چیز کی طرف دیکھا تک نہیں، اور ڈانسرز بھی جا چکے ہیں، سب کو بھیج کر اس طرف آئے۔ اس نے عابد کی یقین دہانی پر سر جھٹکا۔ اپنی زندگی کو مثالی بناؤ، وہ لڑکی جو تمہاری زندگی میں آ رہی ہے، اسے بھی بہت سی توقعات ہوں گی تم سے، جیسے تم چاہتے ہو تمہاری شریک حیات با کردار، پارسا، نیک وفا، شعار اور بے مثال ہو، بالکل اسی طرح وہ بھی تم سے توقعات رکھتی ہوگی۔ عابد اسے مایوس مت کرنا۔ اسد اپنے والدین کے خیالات سن کر اسد مایوس تھا، اس کی سنجیدگی و مایوسی دیکھ کر عابد کو تشویش ہونے لگی۔ بھائی آپ مجھے جانتے ہیں، میں خود بھی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا، بس دوستوں کی ضد کے سامنے ہار مان لی، اور یہ پہلی اور آخری بار ہوا، آئندہ نہیں ہوگا۔ آپ مجھے بتائیں آپ یہاں کیوں بیٹھے؟ بھابی نے کمرے سے بے دخل تو نہیں کر دیا؟ عابد نے شرارت سے استفسار کیا۔ اسد نے عابد کو گھور کر دیکھا، اور عابد نے اس کی گھوری پر جاندار کہہ کر لگائی، یعنی میرے اندھیرے میں چلا گیا تیر بالکل نشانے پر لگا۔ چودھری اسد جس کے غصے سے سب کامتے وہ بیوی سے ڈرتا ہے؟ ڈرتا نہیں، اس کی پرواہ کرتا ہوں، وہ انسان ہے، اسے بھی غصہ آ سکتا ہے، میری کوئی بات بری لگ سکتی ہے، مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، وہ اپنے جذبات اور خیالات کے اظہار کا مکمل حق رکھتی ہے۔ اس نے برا مانے بغیر تحمل سے وہ سب اس پر واضح کیا جو اپنے والدین سے کہنا چاہتا تھا، لیکن اب ادب اور جھجک مانے تھی۔ وہ لوگ اسے سرکش اور نافرمان سمجھتے۔ واہ بھائی آپ تو واقعی بھابی کے کہنے میں میں بڑی اماں اور چھوٹی اماں کی باتوں کو ان کا وہم سمجھتا تھا۔ وہ دونوں کہتی کہ بھابی جادوگرنی ہے، انہوں نے آپ کو اپنی مٹھی میں کر لیا۔ ویسے لگتا تو نہیں کہ اتنی چھوٹی سی بھابی آپ جیسے قد آور مرد کو مٹھی میں کر سکتے ہیں، لیکن ہاں اگر جادوگرنی ہے تو واقعی کر سکتی ہے۔ عابد نے اس کے گھورنے کی پرواہ کیے بغیر غیر سنجیدہ انداز میں تبصرہ کیا۔ عابد میں بہت پریشان، اس نے اکتا کر کہا۔
تو دوسری شادی مت کریں، لگتا نہیں آپ دوسری شادی کر کے خوش رہیں گے۔ غانیہ بھابھی کی بہت فکر کرتے ہیں، آپ کیوں خود کو اور انہیں آزمائش میں ڈال رہے ہیں؟ قسمت ہے میری، اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ ٹھیک کہا، میں نے بھی کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن مجھے بھی پہلی کے بعد دوسری شادی کرنی ہے۔ اسد بھائی اگر آپ اجازت دیں تو میں بھابھی سے بات کروں؟ کیا بات کرو گے؟ اسے فی الحال کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ آپا نے بھی سمجھایا مگر وہ فقط ایک بات سننا چاہتے کہ میں شادی نہیں کرا، اس کے علاوہ اسے کسی کوئی بات میں دلچسپی نہیں۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا، بچا ہوا حصہ ایک طرف اچھال دیا، دوسری سگریٹ سلگانے کا ارادہ ملتوی کرتے اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ ہوا تیز تھی، کھلکی پڑنے لگی تھی، فجر کی اذان کا وقت بھی قریب تھا۔ بھائی اگر ایسا تو کبھی نہیں ہوا، ہمارے خاندان کی عورتیں سمجھوتہ کرنا جانتی ہیں، مرد عورت کے نخرے نہیں برداشت کرتے، اپنی بات منوانے کا اختیار ہے آپ کے پاس، پھر بھی اس قدر پریشان نظر آ رہے ہیں، آپ کو کون سا کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کر لیں شادی، بھابھی خود ہی ٹھیک ہو جائیں گی۔ عابد کے مشورے پر اس نے گہری سانس لی۔ اس وقت بالکل ہمارے والدین والی زبان بول رہے ہو تم۔ خیر تم بے فکر ہو جاؤ، میں اسے منا لوں گا۔ عابد نے سر بات میں ہلایا۔ وہ دونوں حویلی میں آ کے فضا میں اذان کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ عابد اپنے کمرے میں چلا گیا، دوسرے کمرے میں جانے سے پہلے ایک بار پھر اپنے کمرے کی طرف آیا۔ دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اطمینان کی سانس لیتے ہوئے اندر قدم رکھے، وہ نماز کے انداز میں دوپٹہ اوڑھ رہی تھی۔ اسے دیکھتے اسد کا غصہ عود کر آیا۔ یہ کیا بچکانہ حرکتیں کر رہی ہو تم؟ ساری رات میں باہر حدید کو بھی تم نے پھر دوست کے پاس چھوڑ دیا، اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہے تمہیں؟ اماں بابا ناراض ہو رہے تھے، مہمان لگ چہ مگویاں کر رہے تھے، بنش پر بھی اچھا تاثر نہیں پڑا۔ اس نے بمشکل اپنی آواز بلند نہ ہونے دی۔ غانیہ کے چہرے کے پتھریلے تاثرات میں کوئی دراڑ نہ پڑی۔ مجھے کسی پر کوئی اچھا تاثر نہیں ڈالنا، اور نہ ہی مجھے کوئی احساس ہے۔ آپ کی موجودگی مجھ پر گراں گزرتی ہے، کچھ عرصے بعد ویسے بھی آپ کو اس کمرے کا راستہ بھول جائے گا، بلکہ شاید حویلی آنا بھی پسند نہ کرے۔ اب آپ پر کوئی پابندی روک ٹوک نہیں ہے، آپ ساری رات باہر رہیں یا ہفتوں مہینوں، مجھے پرواہ نہیں۔ آج ویسے بھی رقص و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی، حویلی کے مردوں کو ایسی محفلیں بہت لبھاتی ہیں۔ آپ کو تو کھلی اجازت تھی لطف اندوز ہونے کی، مجھ سے شکایت کرنے، مجھ پر برہم ہونے کے بجائے آپ میری بالغ نظری کو داد دیں۔ آپ کو جانے کا موقع فراہم کر دیا۔ جائے نماز بچھاتے ہوئے زہر کھند ہوئی۔ واقعی بہت شکریہ، آج رات بہت لطف ملا۔ لطف اندوز ہوا ہوں تمہاری بالغ نظری کی بدولت۔ وہ تلخ ہوا۔ غانیہ کے کچھ کہے بغیر نیت باندھ لی اور اس نے غانیہ پر ایک سلگتی نظر ڈال کر واش روم کا رخ کیا۔ چند ساعت بعد وہ وضو کر کے برآمد ہوا، ریک سے جائے نماز نکال کے بچائی، نماز کی نیت باندھ لی۔ دو رکعت ادا کر کے اس نے سلام پھیرا۔ اچانک نگاہ رکوع میں جاتے شخص پر پڑی، دل میں زخمی لہر اٹھی ٹیس کی۔ وہ اس کی ہمراہی میں پہلے بھی بہت بار فجر کی نماز ادا کر چکی تھی، لیکن آج دل کو عجیب سا اطمینان ہوا۔ اور یہ شخص اب تک صرف میرا، اللہ مجھے جنت میں بھی اسی کا ساتھ نصیب ہو، بس یہ کسی اور کا نہ ہو، صرف میرا رہے۔ بالکل بچوں جیسی ضد تھی۔ نماز کے بعد دعا مانگ کر دل کو کچھ اطمینان نصیب ہوا۔ چہرے پر ہاتھ پھیر کر دائیں جانب دیکھا تو اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مانگ رہی تھی؟ اس نے آہستگی سے استفسار کیا۔ دعا بتائی نہیں جاتی، غانیہ نے فوراً سے پہلے جواب دیا۔ اسد نے مسکرا کر دیکھا۔ مجھے پتہ کیا دعا مانگی ہوگی، یہی کہ میں دوسری شادی نہ کروں۔ اس نے جائے نماز سے اٹھتے ہوئے اسے گھور کر دیکھا مگر کچھ کہا نہیں۔ اس کا انداز کافی حد تک دوستی تھا۔ اندازہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، دوسری تیسری چوتھی دل چاہے جتنی شادیاں کریں، میں نے تو پہلے یہ اعتراض نہیں کیا۔ آپ کھلے عام اپنی ماضی کی محبت کا اعتراف کرتے ہیں۔ مجھے آپ کے پرانے افیئر کے متعلق بھی کچھ کہنے کا حق نہیں، لیکن اگر ایسی کوئی بات میری ذات سے منسوب ہوتی تو میں بد کردار بد چلن کہلاتی، قتل کی مستحق ٹھہرتی، مجھے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا۔ غانیہ یار تم مجھ سے بدگمان ہو رہی ہو۔ ہاں کیونکہ میری ساری خوش گمانیاں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ تنک کر بولی۔ وہ ضد ہو کر بولا، ماضی کا افیئر نہیں ہے بنش، مجھے اس سے محبت تھی، شادی کرنا چاہتا تھا، ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جس پر میں ندامت محسوس کروں۔ کسی کو پسند کرنا اور شادی کرنے کی خواہش کرنا گناہ نہیں ہے۔ اس کا ٹوٹا پھوٹا دل اس چوٹ پر 1000 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس نے ببانگ دہل اپنی محبت کا اعتراف کر کے خود کو اس پر ہر ظلم سے بری و ذمہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، آپ کا ماضی، آپ کی محبت اور آپ کی شادی، مجھے ہر چیز قبول ہے، بہت خوش ہوں میں۔ کچھ دیر کے بعد پھر بولی۔ وہ بنش آئی ہوئی ہے، آج ہی نکاح پڑھا لیں، آپ کی دلہن کو اپنے ہاتھوں سے سنواروں گی تاکہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہ رہے۔ آپ خوش ہیں؟ وہ کہاں کہہ کر جانے لگی۔ کہاں خوشی تو کہا کہ غانیہ کے چہرے پر چھائے حزن و ملال کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا۔ کاش وہ اپنے ماضی سے فقط ایک نام مٹا سکتا۔ غانیہ نے سنجیدگی سے دیکھا۔ آپا سے حدید کو لینے جا رہی ہوں، بے فکر ہے، ناشتے کی میز پر گھر والوں کے ساتھ آپ کی بنش سے بھی اپنے کل کے رویے کی معذرت کر لوں گی۔ کسی سے معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا رویہ درست کر لو، سب کی ناراضگی خود ہی دور ہو جائے گی۔ اس نے اسد کے مشورے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ حویلی میں سبھی جا گئے تھے، ملازمہ فجر کی نماز کے بعد اپنے کاموں میں مصروف نظر آتی تھی۔ حویلی کی لڑکیاں نماز، قرآن کی تلاوت اور چہل قدمی کے بعد ناشتے کی تیاری میں بھی حصہ لیتی تھی۔ بزرگ خواتین البتہ عبادت کے بعد صرف حکم نافذ کرتی تھی۔ وہ سب کا نظر انداز کرتی حویلی کے دوسرے حصے میں آگی جہاں اس کا میکہ تھا۔ فردوس آپا اسے باہر ہی مل گئی۔ آپا سلام، حدید کہاں ہے؟ وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی۔ سو رہا ہے، رات بھر جاگا اور روتا رہا ہے۔ عجیب ماں، سب سے ناراضی ہے، بچے سے کیا پرخاش؟ اتنی سنگ دل مت بنو غانیہ، وہ مرد ہے، خود تو حق پجانی سمجھتا ہے، وہ من مانی کر کے رہے گا۔ اس طرح کیوں اپنی زندگی جہنم بنا رہی ہو؟ وہ جو کر رہا ہے کرنے دو، اس طرح تم اپنی عزت اور قدر گھٹا رہی ہو۔ ہمیں بھی کل بہت کچھ سننا پڑا گھر میں، شادی، اسی بات کے لحاظ کر لو۔ فردوس آپا کے الفاظ بھی کم تکلیف نہ تھے، وہ درد چھپا کر مسکرائی۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، مجھ سے غلطی ہوگی، معاف کر دیں، آئندہ شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اب حدید کو لے لوں؟ فردوس نے اسے حیرت سے دیکھا، اس قدر نارمل انداز بھی ضبط کا راز فاش کر گیا۔ غانیہ کچھ ہوا ہے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، اپنی بے وقوفی کا احساس ہوا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، وہ حق پجانب ہے، میں ہی اپنی عزت گھٹا رہی ہوں۔ اس نے اندر کی ڈالی۔ فردوس کو ملال نے کھیلیا۔ بعض اوقات انسان بہت بے بس ہو جاتا ہے، حقائق سے آگاہ ہو کر بھی اپنے جیسے انسان سے
झूठी उम्मीदें वابستہ کر لیتا اور جب امیدیں ٹوٹتی ہیں تو دل بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. پھر چاہے کتنا بھی سمجھایا جائے دل نہیں سنبھلتا. یہ ٹوٹ پھوٹ روح تک کو مسمار کر دیتی ہے. دل سے ان امیدوں کے ٹوٹ جانے کا ملال نہیں نکلتا. دماغ مان بھی لے تو دل کے سمجھانا مشکل ہوتا ہے کہ جسے عمر بھر سب سے زیادہ اپنا سمجھتے رہے وہ کبھی اپنا تھا ہی نہیں, اور جس تعلق کو محبت سمجھا فقط مجبوری کا بندھن تھا. اس کا دل نہ سمجھ تھا, شکست مان لی تھی, لیکن تڑپ پہلے سے ہی زیادہ بڑھ گئی تھی. پورا خان ٹبر ہی گندا. اسد نے کہا تھا کسی سے مدد کرنے کی ضرورت نہیں, اپنا رویہ درست کر لو, سب کی اچھا خاصا شرمندہ کیا. وہ دل برداشتہ سی سر جھکا کر سنتی رہی. بنش کے کمرے تک جاتے ہوئے اس کے پاؤں من بھر کی عورتیں اس کے شوہر کے دل پر راج کرتی تھی. اس سے بھلا کیا مقابلہ, کل اس نے غلطی کر دی, آج کلک عورت اگر اس کا استقبال خندہ پیشانی سے کرتی تو آج ہزیمت نہ اٹھانی پڑتی. سچ انسان کرتے ہوئے آنے والے وقت کو فراموش کر دیتا, اور جب زندگی اپنے سبق پڑھاتی تو سارے کسبل نکل جاتے ہیں, پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا. اس نے سر جھٹک کر ادھ کھلے دروازے سے دروازے کی نوب پر ہاتھ رکھا. بنش, اس طرح اچانک جانے کا سبب بتاؤ گی؟ آج برات ہے, تم کل آئی اور واپسی کے لیے بضد ہو. اسد کی آواز سن کر دستک کے لیے اٹھایا ہوا ہاتھ تھم گیا. کیونکہ ماما آ گئی اور انہوں نے فوراً آنے کا کہا, اس لیے جا رہی ہوں. صاف پتہ چل رہا تھا وہ بہانہ بنا رہی ہے. انہیں بھی یہاں بلا لیتے. اچھا یہ سب سے ملنے گی, اسد نے اسے روکنے کے لیے کہا. نہیں آئیں گی وہ, مجھے جا کر ان سے بات کرنی پڑے گی. دیکھو ہماری شادی کے لیے مانتی ہے نہیں. کیا مطلب؟ وہ اس کی بات سن کر حیران ہوا. اس نے پہلے اس طرح کے کسی خدشے کا اظہار نہیں کیا تھا. دوسری طرف کہانیاں تھی جسے اس بات سے باقی کو فرق نہیں پڑتا تھا. اگر کوئی سبب بن بھی جاتا اس کی شادی رکنے کا بھی تو دل میں ایسی پھانس کر گئی تھی جو کبھی نہیں نکل سکتی تھی. مطلب انہیں بہت سی باتوں پر اعتراض ہے, جیسے تمہاری پہلی شادی پر, گاؤں میں رہائش پر. یہ سب باتیں تم پہلے سے جانتی تھی, اس نے یاد دلایا. ہاں میں جانتی تھی, لیکن ماما نہیں جانتی تھی. میں نے انہیں کہا کہ میں گاؤں میں نہیں رہوں گی مگر تمہارا تعلق گاؤں سے, تم اس سے کٹ کر نہیں رہ سکتے. اور سب سے بڑھ کر ماما کو تمہاری پہلی شادی کی بات پر اعتراض ہے. ان کا مطالبہ کہ تم پہلی بیوی کو طلاق دو پھر ہماری شادی ہو سکتی ہے. کہانی کا وجود زلزلوں کی زد پر تھا. تم جانتی ہو ایسا ناممکن ہے. اسد نے کہا. ہاں تم نے ایک بار بتایا تھا تمہارے خاندان میں بیٹے کی ماں کو اہمیت دی جاتی ہے. ہمیشہ نہ اور ممکن کے درمیان بیچ ایک راستہ ہوتا ہے. اس کی حیثیت مستحکم سے مگر ناممکن کچھ نہیں. تم قانونی کارروائی کے ذریعے بیٹے کو رکھ سکتے ہو, اسے چھوڑ دو. بیوی ہے میری, ایسے کیسے چھوڑ دو؟ تم سے شادی کا وعدہ کیا تھا, لیکن ایسی کسی بے وقوفی کی قسم نہیں کھائی تھی. وہ تحمل سے گویا ہوا. جس وقت شادی کا وعدہ کیا تھا اس وقت کوئی دوسری عورت تمہاری زندگی میں نہیں تھی. اور یاد کرو تم نے مجھ سے ہمیشہ صرف میرا بن کر رہنے کا وعدہ کیا تھا. کہا تھا میرے علاوہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دوسری عورت نہیں آئے گی. میں نے پھر بھی ایک کڑوا گھونٹ پی لیا. زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے. تو پھر جان چھاڑ دے دی, لانتی عورت. آنے کے لیے اپنے قدموں پر کھڑا رہنا محال ہو گیا. اس کے اندر جس قدر شور برپا تھا, اندر اتنا ہی پرسکون ماحول تھا جیسے حالات حاضرہ پر تبصرہ یا موسم کے متعلق بات ہو رہی ہے. اسے حیرت تھی اس کی دوسری شادی پر اعتراض کرنے سے پہلے فقط خاموش ہو جانے کی وجہ سے عام عورت کہنے والا اسد اس وقت اپنی منتخب کردہ خاص عورت کے کسی ایک اعتراض سے خائف نہیں تھا. اسے بے قرار کر کے اوپر سکون بھی تھا اور مطمئن بھی. اس میں مزید کچھ بھی سننے کی سکت نہ تھی. اگر کوئی فیصلہ کرنا بھی چاہتا تو اسے جاننے کی خواہش نہ تھی. وہ بغیر کسی ہٹ کے جس طرح آئی تھی اسی طرح پلٹ کی کمرے میں موجود دونوں نفوس بے خبر تھے. ان کے درمیان وجہ تنازع بننے والا وجود اب اس بحث میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا کہ اسے چھوڑ دیا جائے یا نہیں. اسد بنش کے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر حیران نہیں تھا. میں نے تمہیں آج اپنی شادی کے متعلق نہیں بتایا. جس دن میں نے اپنے بابا کے سامنے ہتھیار پھینکے تھے اس دن میں نے تمہیں بھی آگاہ کر دیا تھا کہ میرا انتظار مت کرنا. میں نے تمہیں ہر وعدے سے آزاد کر دیا تھا. سب جاننے کے بعد بھی میری زندگی میں شامل ہونے کی خواہش تمہاری تھی. میں اپنا کال نبھا رہا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا. مجھ سے کوئی توقع مت رکھنا. اس کا دو ٹوک انداز دیکھ کر بنش کے تیور بھی بگڑ گئے. تم سے توقع نہیں, تمہاری محبت سے امید تھی. بہت مایوس کیا تم نے مجھے. وہ دل گرفتہ ہو کر گویا بھی. میں نے ہر بات واضح کر دی, شادی سے انکار نہیں کیا. تم ہر پہلو پر سوچ لو پھر کوئی فیصلہ کرنا. فی الحال مجھے یہاں سے جانا ہے. وہ تنک کر بولی. مرضی ہے تمہاری, میں تمہارے جانے کا انتظام کراتا ہوں. اس نے حیران ہو کر اسد کو تعصب سے دیکھا. رکنے کا اصرار تو کرتا, وہ اسے چھوڑنے بھی نہیں جا رہا تھا. تمہیں میرے ڈرائیور کے ساتھ آنے پر اعتراض تھا, جا رہی ہوں تو پرواہ نہیں. وہ شکوہ کے نہ ہوئی. ایسی بات نہیں, تم جانے پر بضد ہو. آج عابد کی برات ہے, بھائی کی شادی چھوڑ کر نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے ملنے تو آؤ گے نا. یہ کیسا سوال ہے, یہاں سے فرصت ملتی ہی آؤں گا. اپنی بیوی سے کہنا شادی اٹینڈ کر لے, میری وجہ سے تقریب چھوڑ کر چلی گئی تھی. تم نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے. اس نے اپنا سامان پیک کر لیا. اب توجہ سے اسے دیکھ رہی تھی جبکہ اسد کا سارا دھیان موبائل کی روشن سکرین پر تھا. وہ نازک مزاج اب برداشت و ضبط کے مراحل سے گزرنا پڑا تو کچھ بگڑی ہوئی ہے, جلدی سنبھل جائے گی. میں جانے سے پہلے اس سے مل لوں. اس نے کچھ سوچ کر اجازت طلب کی. اسد نے نفی میں سر لا دیا. کل سے بہت ڈسٹرب ہے, جاتے جاتے تم اسے پریشان کرو گی. آج عابد کی برات بھی موڈ آف ہو گیا تو پھر کمرہ نشین ہو جائے گی. تم دوبارہ ہوگی تو مل لینا. بنش کے دل میں اس کے لیے حسد و جلن کا الاؤ جل اٹھا تھا جسے وہ اس قدر اہمیت دے رہا تھا. اس سے محبت نہیں کرتا تھا, جس سے محبت کرتا تھا اسے زندگی میں کہیں تھی ہی نہیں. مجھے جانا ہے. اسے ایک دم ہر شے سے بیزاری محسوس ہونے لگی. اسد نے اسے الجھ کر دیکھا, پھر کمرے سے باہر چلا گیا. بنش کے موبائل پر کال آنے لگی. ہر بات ذہن سے جھٹک کر اس نے کال ریسیو کر لی. اپنی ماں کو جلد واپس آنے کا یقین دلاتے وہ دل گرفتہ تھے. تو پھر ڈوب کے مر جائے. ہاں لوی لانتی اور پچھڑ نہیں چھاڑ دے بھی. شادی شدہ مرد دا شادی شدہ مرد ہی بغیرہ تھا سب تو بڑا. شادی کی تقریب ختم ہوتے اس نے رختے سفر باندھ لیا. بڑی ماں کے اسٹار پر رک گئی تھی اور رک کر پچھتائی تھی. گانے کا رویہ گزشتہ روز سے بالکل مختلف تھا. چہرے پر مسکراہٹ سے جائے وہ مہمانوں کی توازن میں مصروف تھی. اس سے بھی خوش اخلاقی سے ملی. اسد اس کی طرف سے مطمئن ہو گیا. البتہ بنش کو اس کا یہ دکھاوا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا. جاتے ہوئے اس نے گانے کو چتا بھی دیا.
چاہے چہرے پر مسکراہٹ سجا لو، خوش اخلاقی کے ڈرامے کرو، اسد پھر بھی مجھ سے شادی ضرور کرے گا۔ گانیہ نے دور کھڑے اسد کو دیکھا، وہ بنش کا منتظر تھا۔ جانتی ہوں، اور میں نے کبھی منع بھی نہیں کیا، انہوں نے وعدہ کیا تو اسے نبھائے، میں اپنے شوہر کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر و قیمت سے واقف ہوں۔ اس کا لب و لہجہ ہموار تھا۔ بنش نے اسے استہزائیہ نظروں سے دیکھا۔ کل تک تو بہت اکڑ رہی تھی، ایک دن میں ساری اکڑ نکل گئی کہ اسد نے طلاق کی دھمکی دی ہوگی۔ تم جیسی اپنے حقوق سے نابلد گاؤں دیہات کی لڑکیاں طلاق سے بہت ڈرتی ہیں نا؟ وہ سابقہ انداز میں گویا بھی۔ ہم جیسی لڑکیاں چاہے گاؤں میں رہیں یا شہر میں، چھوڑ دیے جانے سے ڈرتی ہیں، کیونکہ ہم رشتوں کی قدر و قیمت سے واقف ہوتی ہیں، اپنے حقوق سے زیادہ فرائض کی بجاوری میں کوشاں رہتی ہیں، اپنی ذات سے اپنوں کو دکھ دینے سے ڈرتی ہیں، اور میں جانتی ہوں کہ اسد کی خوشی آپ کے ساتھ ہے، اس لیے پیچھے ہٹ گئی۔ بنش نے اس کے نپے تلے انداز اور اعتماد کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھا، کوئی الوداعی جملہ کہے بغیر آگے بڑھ گئی۔ اسد اسے چھوڑنے چاہ رہا تھا، 2 دن بعد ولیمہ تھا، اسد کی واپسی تک اسے خود کو عادت ڈالنی تھی، مسکرانے کی اور اس کی غیر موجودگی کے اسباب کو بھلانے کی۔ اس کی واپسی بے حد اذیت ناک تھی، ایک جامد چپ تھی جو ان دونوں کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ وہ بھی اس سے کم مخاطب ہوتی تھی، اسد بھی اس کے وجود کو فراموش کر چکا تھا، اور یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہی تھا۔ اب ان کے درمیان کوئی لادیانی بحث نہیں ہوتی تھی، اور حویلی والے سمجھتے تھے کہ ان کے درمیان سب ٹھیک ہے۔ وقت المقدور اسد سے گریز برتی تھی، اور اسد اپنی کسی دنیا میں گم تھا، شاید مستقبل کا کوئی لاحمل بنا رہا تھا۔ عابد ولیمے کے بعد اپنی بیوی کے ساتھ شمالی علاقہ جات گھومنے چلا گیا۔ اسد نے اسے قائل کیا، ورنہ حویلی میں نئی دلہا دلہن کا رشتہ داروں کے یہاں دعوتوں کے علاوہ کہیں جانے کا تصور بھی محال تھا۔ ان دعوتوں میں بھی سارا خاندان مدعو ہوتا تھا، سب کا جانا از حد ضروری خیال کیا جاتا تھا۔ وہ حیرت زدہ تھی، اسد کبھی سے لے کر کہیں گھومنے نہیں گیا، لیکن بھائی کے لیے بڑوں سے بھی خود بات کر لی، سارا ارینجمنٹ کر دیا۔ اس نے سنا تو دل میں پھانسی چپ گئی۔ وقت بدل جاتا اور اس کے ساتھ سوچ بھی۔ اسد اپنی دوسری بیوی کے ساتھ ہنی مون پر جانے کا ارادہ رکھتا ہوگا، اس لیے رسم نبھانے کی روایت ڈال رہا ہے۔ خیر مجھے کیا، جب صبر کرنے کا فیصلہ کر لیا تو خون جلا کر کیا کرنا۔ اس نے حقیقت کا کڑوا خون پی کر صبر کر لیا، لیکن ابھی عشق کے امتحان اور باقی تھے۔ عابد اور افشین کے واپس آتے اسد کی شادی کا موضوع پھر شروع ہو گیا، اگرچہ طے شدہ بات تھی اور اس نے بھی اسے دل سے تسلیم کر لیا، پھر بھی ہر بار یہ ذکر دل پر گراں گزرتا تھا۔ ایسا لگتا جیسے کوئی روح کو جسم سے الگ کرنے کی بات کر رہا ہو۔ محبت ہمیشہ دل میں درد بن کر اترتی ہے، لیکن یک طرفہ محبت میں دل سراپا درد بن جاتا ہے۔ وہ دنیا کو اجنبی نگاہوں سے دیکھتی تھی، جو سب سے زیادہ اپنا تھا، لوگوں کی بھیڑ میں گم ہونے لگا تھا۔ اب اس کے بیگانہ ہونے کی شکایت کس سے کر دی؟ تم بنش کی والدہ سے شادی کی بات کر لینا، ہمیں جا کر باقاعدہ رشتہ مانگنا ہوگا۔ گانیہ کا وجود سراپا سماعت بن گیا، وہ بھی اس کے ارادے سے کی بابت جاننا چاہتی تھی۔ اسد نے اپنی گود میں بیٹھے حدید کو چاکلیٹ کھلاتے ہوئے ماں کی طرف دیکھا۔ میں جب بنش کو کراچی چھوڑنے گیا تو زیادہ رات ہونے کی وجہ سے بنش کو اس کے گھر کے باہر ہی چھوڑ کر آ گیا۔ اس کی والدہ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، اور اس دن کے بعد میرا کراچی جانا نہیں ہوا، اس نے سرسری انداز میں جواب دیا۔ بظاہر کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، مگر مجھے لگتا ہے بھائی کسی دن اچانک نکاح کا بتا کر ہم سب کو حیران کرنا چاہتے ہیں۔ عابد نے نیا شوشہ چھوڑا۔ گانیہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ مجھے بھی ایسے لگتا ہے، سریا نے بھائی کی تائید کی۔ گانیہ کے دل میں صف ماتم بھی اس کی محبوب کے ساتھ رقیب کا نام سن کر دل آج بھی پہلے دن کی طرح لہو ہو جاتا تھا۔ پہلے وقت بندھن تھا، وابستگی محبت اور چاہت ہی نہیں، لیکن رفاقت نے عشق کو بھی جنم دیا۔ اس عشق کا ادراک رقابت کے احساس سے دو چند ہوا۔ اس سے پہلے اسد صرف ایک مہربان شوہر تھا، محبوب بن کر ظالم اور سنگ دلی نہیں پرایا بھی ہو گیا تھا۔ وہ اس موضوع سے بچنے کے لیے اٹھ کر اپنے کمرے میں آگی، کچھ دیر گزری، اسد بھی حدید کو لیے چلا۔ اسے بے تحاشا شرمندگی نے گھیر لیا، اپنے دل کی دگرگو حالت کے سامنے وہ ہر بات کو بھول جاتی تھی۔ حدید اسد کے پاس تھا، وہ اسے لی بغیر ہی چلی گئی، حالانکہ جانتی تھی کہ اس کی نظروں سے اوجھل ہوتے ہوئے رونا شروع کر دیتے، لیکن اس وقت وہ سکون سے سو رہا تھا۔ بیٹے کو اس کی آغوش میں ڈال کر وہ خود بھی قریب ہی بیٹھ گیا۔ اسے گھبراہٹ ہونے لگی، بہت دن بعد وہ اس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ سنجیدہ کچھ سوچتی ہوئی مقناطیسی نگاہیں اس پر مرتکز تھی، شاید ابھی وہ کوئی انکشاف کرنے والا تھا۔ اس نے نکاح تو نہیں کر لیا؟ اس کا دل پنجرے میں قید پنچھی کی طرح آزادی کے لیے پھڑپڑانے لگا۔ وہ اپنی محبت کے حصول کی خبر سنا کر اس کی روح کھینچنے کے در پہ تھا۔ اس نے احتیاط سے حدید کو بیڈ پر لٹایا اور خود جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو، بات کرنی ہے تم سے۔ تو وقت آ گیا جس سے بھاگتی رہی۔ میرے نزدیک بیٹھا شخص میرا کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے دل کو مضبوط کر کے اپنے اسد کی طرف دیکھا۔ میں مستقل بنیادوں پر کراچی شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ اس کے دل پر برق سی کوندی۔ اس فیصلے کے لیے یقیناً زیادہ سوچنا نہیں پڑا ہوگا۔ رفاقت محبت کی ضمانت نہیں ہوتی، بالکل اسی طرح جدائی بھی فراموشی کا سبب نہیں بنتی۔ وہ میرے ساتھ تھا، لیکن بنش سے محبت کرتا تھا، بنش سے دور ہو کر بھی اسی کا تھا، اور اس کی زندگی سے کبھی گئی ہی نہیں تھی۔ اس کا ذہن جیسے مفلوج ہو گیا، وہ اسے بے تاثر چہرے کے ساتھ سن رہی تھی۔ تم سن رہی ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس نے چونک کر اس بات میں سر ہلایا۔ اسد نے سلسلہ کلام جوڑا۔ اب تم بھی مخالفت مت شروع کر دینا میری۔ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا، شہر جانے سے حویلی سے تعلق ختم نہیں ہوگا، آنا جانا لگا رہے گا۔ آج کل فاصلوں کی اہمیت کی اتنی رہ گئی ہے۔ کب جا رہے ہیں آپ؟ اس نے اسد کی بات قطع کر دی۔ میں کل چاہوں گا، کچھ رینویشن کا کام کرانا، لان وغیرہ کی حالت بہت بہتر ہے، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ہیں جنہیں توجہ کی ضرورت ہے۔ اپنی اعتماد کی ملازمائیں تم یہاں سے بھیج دو، وہاں بھی کام کرنے والے مل جائیں گے، مگر فوری طور پر ملازمین ارینج کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ڈپارٹمنٹ تم دیکھ لو۔ ٹھیک ہے۔ اس نے صورت سے گردن ہاں میں ہلائی۔ اسد نے اسے تعجب سے دیکھا۔ تمہیں اعتراض نہیں؟ میرے اعتراض سے آپ اپنا فیصلہ تو نہیں بدل دیں گے؟ ظاہر ہے آپ کی بات کی اہمیت ہے، لہٰذا میں نے اعتراض کرنے کی عادت چھوڑ دی۔ اس کا انداز معاندانہ تھا۔ اسد نے سر اس بات میں لایا۔ اچھا کیا، مجھے اعتراض اور بحث پسند بھی نہیں۔ اور اسے ہمیشہ کی طرح لگا یہ جملہ اسی کے لیے، مجھے تم پسند نہیں۔ ذرا سے رد و بدل سے حقیقت نہیں بدلتی۔ اس نے صبر کو آواز دی، وہی سہارا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ صبر شکستہ دل کو ٹوٹ کر بکھرنے نہیں دیتا، ہر حال میں انسان کا دوست اس کا غمگسار بنتا ہے، میٹھی سی سرگوشی کر کے سب یہ ٹھیک ہو جانے کا یقین دان کرتا ہے۔
اللہ صبر کرنے والوں کا مددگار ہے، یہ خیالی سے برے حالات میں ڈھارس دے کر کبھی گرنے نہیں دیتا تھا۔ عزت نفس کا رکھوالا وہ جذبات کی فصیلوں پر کسی پہرے دار کی مانند سینہ سوپر رکھتا ہے۔ زمانے کے گرم و سرد اپنوں کے تلخ رویے، بے اتنائی اور ناانصافی کے جواب میں ایک صبر ہے جو ہر جنگ میں فاتح ٹھہرتا ہے۔ وہ صبر کرے گی، یہ طے تھا۔ یہ قائد کر کے اسد کے دل سے اپنا مقام نہیں کھونا چاہتی۔ وہ ہماری باتوں پر روز روز کے شکوے گلے کر کے بعض اوقات انسان اپنا مقام گنوا دیتا ہے۔ وہ اداس تھی، اسد پر اپنی اداسی کا بھید نہیں کھولنا چاہتی تھی، لہٰذا سنجیدگی اور بردباری کا لبادہ چہرے پر سجا لیا۔ اس کا دل کسی تنہا گوشے کا طلبگار تھا، وہ تنہا رہ کر اپنے دل کی اداسی کا جشن منانا چاہتی تھی، لیکن اسے تنہا چھوڑنے کے موڈ میں نہیں تھا، وہ اسے باتیں کرنا چاہتا تھا۔ ہماری شاید کئی وقت کانے کے دل کو مزید غمزدہ کرنے لگا، شاید یہ الوداعی ملاقات تھی جیسے وہ رسم نبھا رہا تھا۔ وعدے اور قسمیں نہ صحیح، بچھڑنے کی رسمیں تو ہوتی ہیں۔ کبھی اگر لوٹ کر آئے گا تو ایک در کھلا ملے گا، 2 آنکھیں اس کی منتظر ہوں گی۔ پتہ نہیں وہ اپنوں سے ملنے آیا کرے گا یا خاص اس سے۔ اسے اپنا اب گرہن لگے چاند کی تمانیت لگنے لگا، اس کے درمیان بنش کا وجود حائل تھا، وہ اسد کو کیسے نظر آتی؟ عورت چاہے چٹان جتنی مضبوط ہو، اس کی آدھی ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھاتی ہو، لیکن مرد کے لیے اس کا وجود نگاہ سے اوجھل ہوتے غیر اہم ہو جاتا ہے۔ اس کے ذہن و دل میں سرد جنگ جاری تھی، اس کی مہربانیاں مزید بڑھتی، اس سے پہلے وہ کھڑی ہوگی۔ مجھے شک کی نماز پڑھنی ہے، آپ آرام کریں، ویسے بھی کل آپ سفر پر جائیں گے۔ اس کی طرف دیکھے بغیر وضو کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی۔ اسد نے لب بھینچ کر اس کی گریز کو برداشت کیا۔ ایسی گندی گندی چیزیں اس کے لیے منہ پہ آ رہی نا، لیکن میں اپنی زبان کیوں خراب کروں؟ نیش آدمی۔ جانتی ہوں مجھے نظر انداز ہونا پسند نہیں، مگر کوئی بات نہیں، ابھی بے نیازی برت لو۔ جب میں فرار کی راہیں مسدود کر دوں گا تو تمہارے گریز کا ہول چٹک کر ٹوٹ جائے گا، پھر پچھتاؤ گی۔ سامنے ہوتے بے اتنائی برت رہی ہو، چلا جاؤں گا تو مجھے یاد کر کے روگی۔ اس نے نماز کے انداز میں دوپٹہ باندھتے ہوئے اسد کے دعووں کو سنا۔ اس کی خوش فہمیوں کا سلسلہ طویل تھا، وہ خاموش رہی۔ اسد نے بیڈ سے اتر کر باہر گرا لی۔ اس نے جان چلانے کی بجائے سر چھٹک کر نماز کی نیت باندھ لی۔ صبر نے دل کا ہاتھ تھاما تو اس نے راضی برسا رہنا بھی سیکھ لیا۔ اسے اپنے دل کو سمجھانا آ گیا تھا، اگر زندگی اسی طور گزرنی تھی ایسے سے، اسے سمجھوتا کرنا آ گیا تھا۔ نماز پڑھتے ہوئے اضطراب اور مایوسی بھی دم توڑ گئی۔ نماز مکمل کر کے سلام پھیرنے کے بعد وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دے، آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ وہ بے بسی اور دیوانگی کی انتہا پر آج بھی رب سے اسے مانگ رہی تھی جو اسی کا تھا۔ پورے 3 ماہ اس نے جلبن مچھلی کی مانند تڑپ پہ گزارے۔ رمضان گزر گئے، عیدیں بھی گزر گئی۔ اس نے نہ ہاتھوں پر مہندی لگائی، نہ ہی چوڑیاں پہنی۔ عابد کے نکاح کی تیاریاں شروع ہو گئی، مگر اس کے آنے کے آثار نہ تھے۔ حویلی سے کراچی ایسے دور لگنے کا لگا جیسے چاند زمین سے دور لگتا ہے۔ وہ روز فون کر کے اس کی خیریت پوچھتا تھا، یہ بھی ایک رسم تھی یا رواداری۔ گانیہ بھی میں ٹھیک ہوں، اور حدید بھی ٹھیک ہے، وہ بھی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیتی۔ اس سے کرنے کے لیے ساری باتیں ختم ہوگی، نہ شکوے گلے تھے نہ خوش امیدی۔ وہ باتیں کرتی بھی تو کیا، میرا بیٹا حویلی کا راستہ ہی بھول گیا، پتہ نہیں شہر والی میں کیا جادو۔ گانیہ کو اپنی گرہستی سنبھالنی نہ آئی۔ اور بھی عورتیں جن کے شوہروں نے دوسری شادی کر رکھی ہے، مگر کوئی اپنی بیوی سے قطع تعلق کر کے نہیں بیٹھا۔ اسی دل سے ڈر کر سمجھاتے تھے کہ شوہر سے ضد مت باندھو، مگر یہ لڑکی منہ پھلا کر گھومتی رہی۔ بڑوں کی باتوں کو درخور اتنا نہیں جانا، آج اپنی حرکتوں کا انجام دیکھ لیا۔ اس کی ساس بیٹے کی لاپرواہی کی ذمہ داری سے ٹھہرانے لگی، اٹھتے بیٹھتے تانے دیا کرتی۔ گھر والوں کی نگاہوں میں ترہم سے زیادہ الزام نظر آنے لگے تھے۔ دبی زبان میں سے سوال کیے جاتے، ایسے سوال جن کے جواب اس کے پاس نہیں تھے۔ اس کی ماں گھبرا کر پوچھنے لگی تھی، گانیہ ٹھیک ٹھیک بتا، تجھے چھوڑ تو نہیں دے گا اسد؟ کچھ کہہ کر گیا؟ وہ خاموش کالی آنکھوں سے انہیں دیکھ کر نفی میں گردن ہلا دیتی، مگر اس کی چپ تسلی بخش نہیں تھی۔ کوئی فیصلہ تو نہیں کر کے گیا؟ ساس کا سوال زیادہ کاری لگتا تھا۔ وہ جواب دینے سے گریز کرتی، کیا پتہ فیصلہ کر کے گیا اور اس کی خوش فہمی دھری کی دھری رہ جائے۔ اس کا اعتماد دم توڑ چکا تھا۔ وہ لڑکا پلٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ عابد کا نشاط سے نکاح بھی ہے، اسے تک تیاری کی کوئی فکر نہیں، سب چھوڑ کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں دونوں میاں بیوی نے کیا سوچ رکھا ہے۔ لڑکی اپنے خاوند سے پوچھو کیا ارادہ ہے، ایسے کب تک حویلی سے دور رہے گا؟ عابد کے نکاح میں آنے والے مہمان سوال پوچھیں گے، ہم کس کس کو جواب دیں گے؟ پہلے بھی تم دونوں کی بدولت خود تماشا لگا۔ چھوٹی بڑی اماں نے بھی اسے آڑے ہاتھوں لیا، وہی نشانے پر تھی، سب سے زیادہ ہدف اسد سے کوئی کچھ نہیں پوچھتا تھا۔ اس شام اسد کا فون آیا تو اس کا دل بات کرنے پر بھی آمادہ نہ ہوا۔ رابطہ منقطع کر کے موبائل ایک طرف ڈال دیا، کچھ دیر بعد ملازمہ پیغام لیے، چلیے بڑی اماں بلا رہی ہیں۔ یہ کیا تماشا؟ اسد پریشان ہو رہا ہے، اس کی کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی ہو؟ میرا بچہ کب تک تمہارے نخرے برداشت کرے گا؟ کہیں 2 لفظ بھیج دے تو رونا سر پکڑ کے۔ اس نے آنکھوں میں مڑا کر آتے آنسوں کو پیچھے دھکیلا۔ بات کرو اس سے، پوچھو کب تک آئے گا، کوئی ناراضی ہے تو ختم کرو، ورنہ تمہاری ماں سے میں بات کروں گی، بہت برداشت کر لیا۔ وہ بوجھل دل اور تھکے ہوئے قدموں سے واپس کمرے میں آ گئی۔ موبائل کو کینہ توز نظروں سے دیکھا، اسی وقت اس کا نام اسکرین پر جگمگانے لگا۔ اس نے بعد ناخواستہ بہت خاموشی کے ساتھ کال ریسیو کی، کلام کرنے پر دل آمادہ نہ تھا، مزاج پر بے حسی طاری دی۔ السلام علیکم، کیا ہوا، کہاں تھی؟ کال کیوں نہیں ریسیو کر رہی تھی؟ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اسد نے بات شروع کی۔ وعلیکم السلام، مجھے کہاں جانا ہے؟ یہیں تھی، بے دلی سے جواب دیا۔ موڈ کیوں خراب ہے؟ وہاں سے پھر ایک سوال داغا گیا، وہ خاموش ہے۔ موڈ نہیں، قسمت خراب ہے، اس نے تلخی سے سوچا۔ گانیہ کیوں میرے لیے مشکل کھڑی کری ہو؟ دنیا سے نرالا کام نہیں کرا میں جو تم نے روک لگا لیا۔ میں نے کوئی روگ نہیں لگایا، آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ بے حسی کے کھول میں دراڑ پڑی تو وہ تڑک کر بولی، نہیں کرتا تمہاری فکر، مگر ہو اپنی دنیا میں، خود ترسی کی عادت تو پہلے تھی، اب ہمدردی سمیٹنے کی بھی عادت پڑ گئی ہے تمہیں۔ آپا اماں عابد سب کال کر کے تمہاری طرفداری کرتے ہیں، میں جیسے کوئی ولن بن گیا ہوں، ظالم جابر سنگ دل اور بے حس تم ہو، مگر لوگ مجھے ان خطابات سے نوازتے ہیں۔ غانیہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیسے تمہیں قائل کروں، دوسری شادی کرنا کوئی جرم نہیں، تم کب تک سوگ مناتی رہوگی؟
وہ حیران تھی۔ گھر والے ایک طرف اسے سمجھا رہے تھے، دوسری طرف اسد کو بھی ایسے حالات کا سامنا تھا، وہ بھی سب کی نصیحتوں سے پریشان تھا۔ غانی نے خاموشی نہیں توڑی، اس کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا۔ یار کچھ تو کیا کہوں، قائل میں ہو چکی ہوں، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دم معمول کا سا رویہ اختیار کر لوں تو میرے لیے فی الحال مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، مجھ سے بھی کسی نرمی کی توقع مت رکھنا، اگر شادی کر لی میں نے تو تم منمانی کرنے کے حقدار نہیں ہو جاؤ گی۔ اپنے دماغ میں یہ بات بٹھا لو کہ تمہیں میرے ساتھ رہنا، چاہے میں شہر میں رہوں یا حویلی میں، تمہیں بنش کی موجودگی کو سہنا پڑے گا، میں دوبارہ اس موضوع پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ جام مار جا کے فون کیوں کتنا بغیرت جے لانتی خبیث۔ غانی کو اس کا سخت لب و لہجہ ذہن میں بجھے تیروں کی طرح لگا، دل چھننی ہو گیا۔ اگر زور زبردستی سے اپنی بات مسلط ہی کریں تو پھر میں دل و دماغ کو نہ بھی سمجھاؤں، تب بھی آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو آپ کی مرضی کے من پسند نتائج مل جائیں گے۔ غانی نے سلگ کر کہتے ہوئے رابطہ منقطع کر دیا۔ اچھی طرح جانتا ہے یہ بے درد انسان کے بنش کا نام میرے دل پر نیزے کی عنی کی طرح چبھتا ہے، مگر اب فرمائش ہے کہ مجھے اس کا وجود اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت کرنا ہوگا۔ برداشت و صبر صرف میرے حصے میں کیوں آیا؟ وہ بے بسی سے لب کچلنے لگی۔ میرا سکون برباد کر کے سکون مل گیا ہوگا، ظالم سنگ دل انسان۔ وہ رونے لگی، ذہن صرف یہ سوچ رہا تھا کس طرح اسد کو اس کے ارادوں سے باز رکھا جائے۔ بنش کو ہر وقت سامنے دیکھنے کا حوصلہ نہیں تھا، اس میں قسمت نے اسے کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا تھا، کوئی جائے فرار نہ تھی۔ قتل کر دیا انہوں، نیلا تھوتھا پا کے خواجے آئے گا تے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے روبرو تھے، مدھم روشنیاں، پرسکون ماحول، بھاپ اڑاتے کافی کے مگ۔ ایک ریسٹورینٹ میں پرتکلف ڈنر کے بعد بنش بات شروع کرنے کے لیے الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ تو تم اپنا ارادہ بدل چکی ہو؟ اس کی مشکل اسد نے آسان کر دی۔ اس نے چونک کر اسد کو دیکھا۔ مجھ میں اس قدر برداشت نہیں کہ تمہیں کسی اور کے ساتھ شیئر کروں۔ اپنی محبت کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ تمہاری بیوی کے متعلق سوچتے میرے دماغ کی شریانیں پھٹنے لگتی ہیں۔ وہ تمہاری زندگی میں مجھ سے زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ ہم جب یونیورسٹی میں تھے اس وقت تمہاری آنکھیں بالکل شفاف آئینے کی طرح تھی، میں ان میں اپنا عکس دیکھ سکتی تھی، لیکن اب مجھے دور تک اپنا آپ دکھائی نہیں دیتا۔ اسد، اتنے ماہ میں مجھے احساس ہو گیا کہ تمہاری زندگی میں میری کوئی جگہ نہیں۔ میں نے تم سے کہا کہ تم اپنی بیوی سے کچھ عرصے نہ ملو اور صرف میرے متعلق سوچو، اور تم نے میری بات بھی مانی۔ میں چاہتی تھی اسے تمہارے ذہن و دل سے نکال دوں، مگر یہ میرے اختیار میں نہیں۔ میری محبت اتنی زوراور نہیں کہ تمہیں اس سے چھین سکے، لہٰذا میں نے ہار مان کر دستبرداری کا فیصلہ کر لیا۔ تم بھی اب صرف اپنا وعدہ ہی نبھا رہے تھے۔ مجھے حیرت ہے ہماری محبت کو بہت جلد فراموش کر دیا تم نے۔ اسد نے اس کی بات سن کر اسے اطمینان سے دیکھا۔ تمہارے امریکہ سے آنے کے بعد ہماری پہلی ملاقات میں نے یہ واضح کر دیا کہ میں اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں۔ انکشاف آج نہیں ہوا، تم پر فیصلہ کرنے میں بہت وقت لیا، حالانکہ یہ بات تم اول روز سے جانتی تھی۔ میں سمجھتی تھی تم مجھ سے اب بھی محبت کرتے ہو۔ تم نے خود کہا کہ تمہاری بیوی خود میں مگن رہنے والی لڑکی ہے، وہ محبت کی گہرائی اور درد سے نا واقف ہے، تم اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ اسے ہماری محبت کے متعلق بتانے کے لیے وقت مانگ رہے تھے، اور میں سمجھتی رہی کہ تم اس دیہاتی لڑکی کی جاہلانہ سوچ کے راستے سے بتاتے ہوئے ہچکچا رہے ہو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس سے محبت کرتے ہو، اس لیے اسے تکلیف نہیں دینا چاہتے۔ وہ زہرخند لہجے میں بولی۔ بنش، وہ میری بیوی ہے، رفاقت انسیت کو جنم دیتی ہے، ساتھ رہنے سے میں اس کا عادی ہو گیا ہوں۔ عادت بھی ایسی کہ اس کے بغیر سانس لینے کا تصور بھی محال ہو گیا، مگر میں اسے صرف عادت سمجھا۔ مجھے اس کے لیے اپنی شدید محبت کا ادراک بھی اس وقت ہوا جب تم واپس آئی، ورنہ ہمارے درمیان ایک بہت گہری خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو دل کو بھاتی ہے، خوشگوار زندگی سے بھرپور خاموشی۔ ہم دونوں بہت خاموشی سے رفاقت سے محبت تک کے سفر میں ہمراہ تھے۔ اس خاموشی کو تمہاری آمد نے توڑا۔ بنش کے لبوں سے ایک آہ خارج ہوئی۔ یعنی اگر میں نہ آتی تو تم اس مغالطے میں رہتے کہ تمہاری پہلی اور آخری محبت میں ہوں۔ میری آمد نے مجھ سے یہ اعزاز چھین لیا۔ اسے اپنی واپسی کا شدید قلق ہوا۔ بنش، اگر تم میں سننے کا حوصلہ ہے تو سنو، مجھے کہتے ہوئے کوئی ندامت تھی کہ میں تمہیں کب کا بھول چکا تھا۔ تم نے واپس آ کر مجھے یاد دلایا کہ تم کبھی میرے ماضی کا حصہ تھی اور میں نے تمہاری خواہش کی تھی۔ صرف 3 سال میں نے تمہارا انتظار کیا، پھر غانیہ میری زندگی میں شامل ہو گئی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ماضی کی یادوں کو گلے سے لگانے کی مہلت ہی نہ دی۔ وہ اپنی معصومیت اور سادگی سمیت میرے ذہن و دل پر قابض ہو گئی۔ بنش کے دل میں نارسائی کی آگ جلنے لگی، وہ اسد سے جلد از جلد دور ہو جانا چاہتی تھی۔ شکر ہے عقل کا استعمال کر کے چنگا فیصلہ لے لیا اس بی بی نے۔ میں یہاں تم سے تمہارے عشق کی داستان نہیں سننے، صرف تعلق ختم کرنے آئی ہوں۔ وہ چیخ اٹھی تھی، ارد گرد موجود لوگوں نے انہیں حیرت سے دیکھا۔ میں صرف تمہاری غلط فہمی دور کر رہا تھا، وہ نرمی سے بولا۔ تمہارے آنے سے میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، بس اتنا ہوا کہ جو محبت دل کے نئے کھانوں میں سانس لے رہی تھی، اس نے پوری شدت سے اپنی موجودگی کا احساس دلا کر مجھے سرشار کر دیا، میری روح کو شاداب کیا۔ بنی زندگی آگے بڑھ جاتی ہے، ہمیں فطرت کے منافی پیچھے کی جانب سفر نہیں کرنا چاہیے، ماضی میں نہیں حال میں زندگی گزارنی چاہیے۔ تمہارے لیے بھی میرا یہی مشورہ، اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤ جیسے تم آگے بڑھے ہو، کبھی نہ پیچھے پلٹ کر دیکھنے کے لیے۔ کیا تمہیں میرے فیصلے بدلنے کا ذرا بھی دکھ نہیں ہے؟ تم مجھے اپنی زندگی میں روکنے کی کوشش نہیں کرو گے؟ ہماری محبت کے لیے بھی نہیں؟ وہ اب بھی آس لگائے بیٹھی تھی۔ اسد نے اسے تعصب سے دیکھا۔ بنش، میں نے تمہیں مایوس نہیں کیا، تم واپس آئی، مجھے میرے وعدے یاد دلا کر میری زندگی میں شامل ہونے کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں نے اپنے کال کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے سکھ چین کو تیز کر اپنی جان سے پیاری بیوی کی محبت کو نظر انداز کرتے اپنے کال کو نبھانے کی کوشش کی، مگر یہ بھی سچ ہے میں تمہیں روکنا نہیں چاہتا، نہ ہی روکوں گا۔ تمہارے لیے واپسی بہتر ہے۔ بنش کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ تم سے دستبرداری کا فیصلہ میرا نہیں، تمہاری بے اتنائی اور تعلق ہی نے مجھ سے کروایا۔ میں زندگی بھر نارسائی کا آگ میں جلتی رہوں گی۔ میں نے ممی کے ساتھ امریکہ جانے کا فیصلہ کیا، یہاں رہی تو محبت میں شکست کا دکھ مجھے مار ڈالے گا۔ تو جتنے پہلے کھے کھان گئی سی تو چلی جا ہون۔ تمہارا حصول آسان تھا میرے لیے، لیکن جتنی محبت میں تم سے کرتی ہوں اتنی نفرت تمہاری بیوی سے ہے۔ تم نے بار بار کہنے کے باوجود اسے طلاق نہیں دی، ہماری محبت پر انچاہے رشتے کو ترجیح دے رہے ہو۔
اس کے ساتھ تمہیں دیکھنے سے بہتر تم سے بچھڑ جانا میرے لیے، اس لیے میں نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ روز مرنے سے بہتر ایک بار کی تکلیف ہے۔ وہ اپنا پرس اٹھا کر چھٹکے سے کھڑی ہوگی۔ بہت محبت کرتی تم سے، زندگی میں جب کبھی پلٹ کر دیکھو گے مجھے اپنا منتظر پاؤ گے۔ اپنی سو کال دیہاتی بیوی سے بیزار ہو جاؤ تو مجھے آواز دینا، میں آ جاؤں گی۔ اسد نے اسے اجنبی نظروں سے دیکھا۔ اس کے بعد تم میرے لیے کوئی نہیں، میں تمہارے وعدوں کی قید سے آزاد ہوں۔ اپنے کال کو نبھانے کے لیے ہر حد تک گیا، تم نے فیصلہ بدلا اور میں نے ایک وعدہ خود سے کیا، اپنی جان پر کبھی ظلم نہیں کروں گا۔ مجھ میں گانے کے آنسو دیکھنے کی سکت نہیں، میں اسے جدائی اور دوری کا دکھ کبھی نہیں دوں گا۔ اگر تم نے کبھی پکارا بھی تو تمہیں میری طرف سے کوئی جواب نہیں ملے گا۔ وہ اپنی جگہ ساکھتے آئے گی۔ اسد نے اس پر نظر تک نہ ڈالی کہ آنکھوں پر گہرے چشمے لگانے کے بعد ٹیبل سے اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ کے بیرونی دروازے کی طرف سمت بڑھ گیا۔ وہ اس کے پلٹ کر دیکھنے کی منتظر پتھرائی آنکھوں سے جاتا ہوا دیکھتی رہی۔ جلد بازی میں اس نے اپنا نقصان کر لیا۔ 3 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا تھا کہ وہ کراچی میں تھا۔ بنش کو یقین تھا وہ دستبرداری کی بات کرے گی اور اسد سے منت کر کے روکے گا، لیکن اس کا خیال باطل ثابت ہوا۔ محبت کا دریا اگر وہ اپنا رخ موڑ لے تو اس کا پلٹنا آسان نہیں ہوتا۔ اسے بنجر کر کے جاتا ہوا اسد اسے بھول گیا تھا۔ اس کی امریکہ جا کر ماڈلنگ کرنے کا فیصلہ غلط تھا، اس کا واپس آنے کا فیصلہ غلط تھا۔ اسد کی زندگی میں آنے کا فیصلہ غلط تھا اور اس کی زندگی سے جانے کا فیصلہ بھی غلط تھا۔ وہ اسے کھو چکی تھی، اس نے اپنی سانس سینے میں اٹکتی محسوس کی۔ یہ عمر بھر کا خسارہ تھا۔ اس نے اپنی جلد بازی میں محبت کو نہیں، ایک انمول شخص کو گوا دیا۔ اسے اس خسارے کا ماتم عمر بھر کرنا تھا۔ اس نے چند ساتھ اپنے دل میں پھیلتے اندھیروں کو محسوس کیا، پھر بوجھل دل کے ساتھ باہر کی راہ لی۔ اسد کی زندگی میں اس کی کوئی جگہ نہ تھی اور اس کی زندگی میں اسد کے علاوہ کسی کی جگہ نہ تھی۔ چلو خسمان کھاؤ پھر جا کے، تو بھی تھے اسد بھی۔ وہ آ گیا تھا۔ کانیہ کے لیے اس کی آمد 1000 وسوسے ساتھ لے کر آئی۔ اس نے ملازمہ کے اطلاع دینے پر یہ نہیں پوچھا کہ وہ تنہا ہی ہے، اس کے ساتھ بنش بھی ہے۔ وہ اس دھڑکے کے پیش نظر کے بنش بھی اس کے ساتھ ہوگی۔ کمرے سے نہیں نکلی، مگر کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بھی کب تک بیٹھتی۔ اس کی ساس نے بلاؤ بھیجا تو اسے بھی جانا، چاروں چار کمرے سے نکلنا پڑا۔ اسد بھائی کھانا کھا کر آئیں، بڑی اماں نے چائے لانے کے لیے کہا۔ وہ کچن میں آئی تو افشین نے اطلاع دی۔ اس نے خاموشی سے ملازمہ کو ہٹا کر خود اس کے لیے چائے کا پانی چولہے پر رکھا۔ اسد بھائی آ گئے؟ تو بھی منہ پر 12 بج رہے ہیں، کچھ اپنا حلیہ ہی درست کر لیتی۔ سیاہ لباس میں پرانی حویلی کی چڑیل لگ رہی ہو، کالی کلائیاں، کھلے بے ترتیب بال، سرخ آنکھیں۔ کانیہ وہ تمہیں دیکھ کر مایوس نہیں بیزار بھی ہوں گے، اس طرح تو وہ یہی سوچیں گے کہ تمہیں ان کے آنے کی کوئی خوشی نہیں، کوئی ہار سنگھار کرو تاکہ اسد بھائی کو بھی اپنی اہمیت کا اندازہ ہو۔ افشین عابد کی بیوی اور اس کی بہترین سہیلی، اس کی رازدار اور غمگسار تھی۔ اس کے دوستانہ مشورے پر اس کا دل درد بھری آب بھر کے رہ گیا، لبوں پر استزادیہ تبسم آ ٹھہرا۔ ہاں، تاکہ وہ دل ہی دل میں مجھ پر ہنسے کہ میرے دل اور زندگی میں اپنی حیثیت اور مقام کے تعین کے بعد بھی مجھے قابو کرنے کی گرز مار رہی ہے۔ جب مجھے اپنی ہار کا یقین ہو گیا تو جیتنے والوں کی طرح کیوں کر مسکراؤ، مجھے اپنا تماشا نہیں بنانا۔ وہ کیبنٹ سے چینی کا جار نکالتے ہوئے تلخ ہوئی۔ کچھ بھی ہو اسد بھائی، شوہر ہے تمہارے، مجھے دیکھو میں بھی تو یہ سب جھیل رہی ہوں، مسکرا بھی رہی ہوں اور سج سنور بھی رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں عابد مجھ سے بھی محبت کرتا ہے اور نشاط آپا سے شادی کے بعد بھی اس کا رویہ نہیں بدلے گا۔ وہ کہتے ہیں میرا نشاط آپا کا مقام اس کے دل میں اور زندگی میں برابر ہوگا۔ میں اسے اتنے عرصے سے جان گئی کہ وہ اپنی محبت میں سچا اور قول کا کھرا ہے۔ تو کہ تمہیں اسد بھائی کے ساتھ رہ کر اندازہ نہیں ہوگا وہ تمہیں کتنا چاہتے ہیں، ان کی زندگی میں تمہاری کیا حیثیت ہے۔ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس نے کھوجتی چائے پر نظر جما کر کہا۔ انہیں نہ صحیح تمہیں تو ہے نا محبت کا دل بہت وسیع ہوتا ہے، محبوب کے لیے نہیں، اس سے وابستہ رشتوں کے لیے بھی گنجائش نکال لیتا ہے۔ مجھے دیکھو عابد سے محبت کرنے لگی ہو، اس کے فیصلے کو قبول ہی نہیں کیا بلکہ ابھی سے نشاط آپا کو اپنا سمجھنے لگی ہوں۔ کانیہ نے افشین کو رشک سے دیکھا۔ افشین کے حوصلے کی اس کے دل نے داد دی۔ وہ لب بستہ چائے میں انڈیلنے لگی، البتہ دل دہائیاں دے رہا تھا۔ میری سکھی، تم نئی نویلی دلہن ہو، تمہیں سجنا سنورنا زیب دیتا ہے، پھر عابد بھی تمہارے آگے پیچھے کسی پروانے کی طرح دیوانہ وار گھومتا ہے۔ اس کی محبت کا مان تمہارے چہرے پر مسکراہٹ بن کر جگمگاتا ہے۔ میں تو شادی کے ابتدائی دنوں میں بھی اس مسکراہٹ سے انجان تھی۔ رشتوں کو فرض سمجھ کر ایمانداری سے نبھانے والے نے کبھی محبت کا یقین سونپا نہ اظہار کا کوئی لمحہ دان کیا۔ میں نے تو خود ہی اس کی محبت میں گرفتار ہو کر ایسی سدبد کھوئی کہ کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ وہ بھی بے ایمانی کا مرتکب ہو سکتا ہے۔ وہ مجھے پسند تک نہیں کرتا تو کیوں میں اسے لبھانے کے جتن کروں۔ وہ سست روی سے مگر ہمیشہ کی طرح باوقار چال چلتی سے سراسر نظر انداز کری تھی۔ سلام کے بعد اس نے چائے کا کپ میز پر اس کے سامنے رکھا اور خود ایک صوفے پر تکلف سے ٹک گئی۔ اسد نے احوال پوچھا اور اس نے مبہم سا ٹھیک ہوں کہنے پر اکتفا کیا۔ اس کی دل کی حالت سے آگاہ وہ اسے دیکھ کر دنگ تھا۔ بسمردہ چہرہ، اس کی طرف دیکھنے سے گریزہ، سیاہ پلکوں سے مزین ضبط گریہ کی گواہ آنکھیں، لب باہم پیوست، اسے مسکراہٹ کے گلے شکوے بھی بھول گئے۔ اسے تعصب نے آ گھیرا، وہ خود اس کے گلے شکووں سے احساس جرم کا شکار ہو جاتا تھا، لہٰذا اسے ہمیشہ ٹوک دیا کرتا تھا۔ آج اپنا رویہ یاد کر کے اسے خود بھی تکلیف محسوس ہوئی۔ جا کے خودکشی کر، بلکہ رستے کسی ٹرک چ بج کے آندھا پھر آ گیا واپس بغیرت جیا۔ وہ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھ گئی۔ اسد سب سے باتوں میں مشغول تھا۔ بنش نے گاؤں کی عید کہاں دیکھی ہوگی، اسے بھی ساتھ لے آتے۔ پھر وہی موضوع دل کے کسی کونے میں مکمل اداسی کا رواج تھا۔ وہ سر جھکا کر اپنے ناخنوں کو کھرچنے لگی۔ اسے گاؤں کی زندگی پسند نہیں، کیا عید اور کیا شب برات۔ اسد ہنسا تھا، کانیہ کا سر مزید جھک گیا۔ یہی وجہ کہ تمہارا دل اب گاؤں میں نہیں شہر میں لگتا ہے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی اور اب وہ اپنی باتیں اپنے آپ سے کرنا سیکھ گئی تھی۔ بھائی تو کیا اب آپ گاؤں سے بالکل ہی کنارہ کر لو گے، بھابھی اور حدید سے مہینوں نہیں ملا کرو گے، یہ تو سراسر ظلم ہے۔
آبا نے تلخ و تند لہجے میں سے باز پر شروع کر دی. گانے کو اپنی بے وقتی پر رونا آنے لگا. پہلے سب کے اس کے حال پر ترس کھانے لگے تھے. اسے آنسو بہا کر ہمدردیاں بٹورنے کا الزام اپنے سر نہیں لینا تھا. وہ اپنی جگہ سے اٹھ کر جانے لگی. تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو, سریا بھابی نے کڑے تیوروں کے ساتھ کہا. وہ حدید جاگ گیا ہوگا. وہ آواز کی نمی پر قابو پاتے ہوئے بولی بغیر رکے چلی گئی. سب نے اسد کو دیکھا, گویا وہی مجرم تھا اس کے آنسو کا. ایسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ لوگ مجھے؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا. اس کی حالت دیکھو, تھوڑا سا بھی رحم نہیں آتا تمہیں اس پر؟ ایسے مہینوں بعد حویلی آیا کرو گے. اب تم بھی اس حویلی کے باقی مردوں کی طرح بے حس اور سنگ دل نکلے. سریا تلک ہو گئی. آپا میرا شمار کم از کم ان سب میں نہیں ہوتا. میں بہت حساس ہوں. آپا نے جلدی سے اپنا دفاع کیا. سریا نے اسے گھور کر دیکھا. جدہ کو تو حساس نا, سانو سارے پتہ بغیر تھا. تم چپ رہو, میں اس سے پوچھ رہی ہوں جس نے آنکھیں بدلنی. کوئی بہت ہی انوکھی بنش. تم تو سروسی شادی کر کے پہلی بیوی کو بالکل ہی بھول جاؤ گے. سریا آپا سرا سے گانے کی ہمدردی اسد کو فوراً آڑے ہاتھوں لیا. عزت ٹھیک کہتی ہے سریا. دوسری شادی کی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلی بیوی کو سرے سے چھوڑ دیا جائے. تم نے خود ہی سے اہمیت دے کر حساس بنایا. اب اس سے بالکل ہی کافی لوگ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ وہ لڑکی جل جل کر ختم کر لے گی خود کو. اماں جان, آپ سب نے میرے خلاف اتحاد کر لیا. ویسے وہ لڑکی آپ کو کچھ زیادہ پسند نہیں تھی. حیرت ہے, اچانک آپ اسے ہمدردی کرنے لگی. وہ سنجیدگی سے گویا ہوا. گانیہ ناپسند کبھی نہیں تھی. تمہارا اس کی بے جا حمایت کرنا ناپسند تھا. مگر اب تمہاری اس کی طرف سے بڑھتی جانے والی غفلت بھی اچھی نہیں لگ رہی. اپنی پسند کی عورت کو وقت ضرور دو, لیکن اسے بھی مت بھولو. وہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے. سچ پوچھو تو اس کی چپ تکلیف دیتی ہے مجھے. انہوں نے صاحب گوئی سے وضاحت کی. حسن نے سر ہلایا. آپ کی بہو کے آنسوں کی طاقت نے آپ کا دل پگھلا دیا. میں تو پہلے اس کے معاملے میں موم ہوں. اسے تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا, لیکن بنش سے کیے وعدے سے بھی نہیں پھر سکتا تھا, اس لیے مجبوراً اسے دور ہونا پڑا. مگر اب سب ٹھیک ہے. بنش میری زندگی سے جا چکی ہے. وہ بھی میری زندگی میں گانے کی حیثیت اور اہمیت سے واقف ہو گئی ہے. وہ چاہتی تھی کہ میں گانیہ کو چھوڑ دوں. ظاہر ایسا ممکن نہیں. میرے منع کرنے پر اس نے شادی کا خیال دل سے نکال دیا. وہ اپنی والدہ کے ساتھ واپس امریکہ جا رہی ہے. اس نے سب کی غلط فہمی دور کر دی. وہ سب اسے حیرت سے دیکھنے لگے. اصل وہ لڑکی تو خود تجھ سے شادی کرنا چاہتی تھی, پھر اچانک کیا ہوا؟ بڑی اماں نے الجھ کر پوچھا. اچانک کچھ نہیں ہوا اماں, میں اسے بتا چکا تھا کہ اپنی زندگی سے خوش اور مطمئن ہوں, مگر پھر بھی وہ شادی کرنے کے لیے بس ضد تھی. بس اسی حقیقت تسلیم کرنے میں وقت لگا کہ میری زندگی میں کسی بھی دوسری عورت کے لیے گنجائش نہیں. میں گانیہ کو تکلیف نہیں دے سکتا, نہ ہی کسی اور کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں. وہ بے سابقہ سنجیدہ انداز میں گویا ہوا. اس کی ماں نور جہاں بیگم نے پہلو بدلا. اب ایسی بھی کیا زن مریدی, دوسری تیسری شادی کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں. گانیہ کون ہوتی ہے منع کرنے والی؟ اس بنش نے انکار کر دیا تو کیا ہوا؟ میں اپنے شہزادے کے لیے کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لوں گی. میرے تائزہ انجم کی بیٹی ہے صنوبر, بہت ہی پیاری بچے, اس سے بات چلاؤں گی میں. عزت نے سر پکڑ لیا. باقی سب کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ اوت کر آئی. اماں جان پلیز, کوئی ضرورت نہیں ہے. مجھے دوسری تیسری شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں. مزید جا کر بولا. کیوں بھائی, حرجی کیا؟ عابد بھی تو دوسری شادی کرے. چھوٹی بڑی اماں تسبیح پڑھنے میں مصروف تھی. آخر دانہ گرا کر عقیدت سے تسبیح چوم کر بولی. عابد کی کیا بات ہے, مجھے بس معافی رکھیں آپ لوگ. اس نے وہاں سے اٹھنے میں عافیت جانی. وہ کیا کہتے ہیں, بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر کبھی تو چھری کے نیچے آئے گی. آپ بھی دوسری شادی کرنے پر مجبور ہو ہی جائیں گے. آخر خربوزے کو دیکھ کر رنگ بدلتا ہے. عابد نے شرارت سے کہا. وہ ہنسا تھا. نہیں, میں نہ رنگ بدلنے والوں میں سے ہوں نہ ڈھنگ. تم جانتے ہو میں ایک ہی رنگ پر زندگی گزارنا چاہتا ہوں, سیدھی اور پرسکون. جو تمہاری مرضی, مگر دیکھ لو اس کے بعد تمہاری بیوی اور سر پر آنکھیں رکھ لے گی. یہاں سے پہلے دماغ آسمان پر رہتا ہے, اس طرح سے یہی لگے گا کہ وہ کوئی خاص مخلوق ہے, خاندان کی دوسری عورتوں سے الگ. تم جب بھی دوسری شادی کا نام لوگے وہ تمہیں روکنے کے لیے ایسے حربے استعمال کرے گی, رونا دھونا, ناراضگی منہ پھلا کر گھومنا. اسے پتہ چل گیا کہ تم ان باتوں سے دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دو گے. وہ خاموشی سے سنتا رہا. انہیں وہ کیا کہتا کہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسد پر اس کے آنسو اثر انداز ہوتے ہیں. اس کی ناراضی اسد کا سکون غارت کر دیتی ہے. اس کے رونے دھونے سے اسد کے سارے رنگ پھیکے پڑ جاتے ہیں, مگر اسد جانتا تھا کہ اس سے بے خبر کے سارے حربے اسے لبھاتے ہیں. اس کے نخرے, اس کی ناراضگی کچھ بھی اسد کو بیزار نہیں کرتا. اماں جان رہنے دے, وہ سب سمجھتے. اسے دوسری شادی کرنی ہوگی تو گانیہ کیا کر سکتی ہے؟ ان باتوں کو پھر کبھی کے لیے اٹھا رکھیں. ابھی بہت رات ہوگی, صبح بہت کام ہے, ڈھیروں شادی کے بکھیڑے ہیں. سریا کے احساس دلانے پر محفل برخاست ہوگی. ان سب نے اپنے کمروں کا رخ کیا. اسد, اماں جان نے سے رکنے کا اشارہ کیا. واپس صوفے پر براجمان ہو گیا. کراچی مستقل شفٹ ہونے کی بات اب تو نہیں کرے گا نا؟ بنش نے شادی سے انکار کر دیا. گانیہ اور حدید کو لے کر نہیں جائے گا؟ اس نے نفی میں سر ہلایا. نہیں, مستقل نہیں رہوں گا. ہاں وہاں, مگر گھر بنا لیا. کبھی کبھی تو گانیہ کو لے جانے کی اجازت دے دیں. اپنے پوتے کو بے شک اپنے پاس رکھ لوں. اس نے شرارت سے کہا تو مسکرا دی. اس شادی میں بس یہی بات بری لگ رہی تھی مجھے کہ میرا بیٹا مجھ سے دور ہو جائے گا. گانیہ کو بھی تلقین کرتی رہی کہ تمہیں بلائے. وہ مطمئن ہوگی. اسد مسکراتے ہوئے اماں سے اجازت لے کر ان کے کمرے سے باہر آ گیا. اسد, اب اگر فیصلہ کر لیا بنش کو چھوڑنے کا تو قائم رہنا, دوبارہ اس کی طرف ملتفت مت ہو جانا. وہ سیڑھیوں کی طرف جانے لگا تو عقب سے فردوس آپا کی آواز آئی. اس نے گہری سانس لیتے اوپر کی طرف دیکھا. گانیہ سے دیکھ کر تیسرے اسٹیپ پر قدم رکھتی رک گئی. اس کے ہاتھ میں حدید کی خالی فیڈر تھی. اس کے چہرے پر الجھن اور بے یقینی کا رنگ کندہ تھا, لیکن وہ آپا کی بات سن چکی تھی. وہ سلگتی نظروں سے گانیہ کو دیکھتا رہا. آپا, آپ کا بھائی پہلے کبھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹا جو اب ہٹے گا؟ بائی دی وے, میں نے نہیں, بنش نے مجھے چھوڑا کیونکہ میری مردانہ انا بھی مجروحی ہے, لہٰذا واپسی کا امکان نہیں. پلٹے بغیر اس نے قدرے بلند آواز میں سریا آپا کے بجائے کسی اور کو بابر کروایا. وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر اس کے برابر سے گزرتی باورچی خانے کی طرح چلی گئی. فردوس آپا نے اسد کو گھور کر دیکھا. تمہیں خود بھی سیدھی اور پرسکون زندگی نہیں پسند؟ کیا ضرورت تھی یہ سب کہنے کی؟ وہ تو یہی سمجھے کہ تم بادل ناخواستہ لوٹے ہو. سمجھنے دے.
وہ مسکرایا تھا. بہت ناراض ہے وہ. جانتا ہوں، بس تھوڑا سا تنگ کرا تھا. پہلے بہت پریشان کر چکے اس معصوم کو. چلو جا کر منا لو. پھر دوساپا مسکراتی بھی چلی گئی. اس نے سینیوں کی طرف دیکھا، پھر نفی میں سر لیا. لگتا ہے آج بھی کسی کونے میں منہ چھپا کر رونے دھونے کا ارادہ محترمہ کا. وہ اس کی تیور دیکھ کر مایوس ہوا. وہ جانتا تھا گانے کو سمجھانا، اپنی محبت کا یقین دلانا دونوں کام مشکل ہے. وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اس وقت کے گزرنے کا انتظار کیسے کیا جائے؟ اس نے بالوں میں انگلیاں پھنسائی. میں بنش سے شادی نہیں کرا، اس بات کا علم ہوتے سے ناراضگی ختم کر دینی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اس کے انا کا قد میری محبت کی عمر سے بڑا ہے. اسد نے جھنجھلا کر سوچا. سفر کی تھکن اس کی سوچوں پر غالب آنے لگی. آج بہت عرصے بعد ایک کنارے لگ کر اس نے سکون کا سانس لیا. بنش کے واپس آ جانے سے اس کی زندگی سے سکون اور مسکراہٹ دونوں رخصت ہو گئے تھے. اگر وہ شادی کی خواہش سے دستبردار نہ ہوتی تو؟ اسد نے سر جھٹکا. وہ اسے آگے سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا. جا مر جا کے ایڈا تو بیچارہ وعدیاں دی پابندی کرنے والا، گل دی پاس رکھنے والا، لانتی بغیرت نیچ. تو تم ٹھوکر کھا کر پلٹے ہو. بنش کا ارادہ نہ بدلتا تو کبھی نہ پلٹتے. مگر کیا فرق پڑتا ہے؟ بنش سے شادی نہیں کی، مجھ سے محبت تو نہیں کرتے، بلکہ مجھے پسند ہی نہیں کرتے. آج سے کل کسی اور سے شادی کر لو گے، میں ہمیشہ ناپسندیدہ ہی رہوں گی. وہ نے ڈھال ہو کر کچن میں ٹیبل کے گرد رکھی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ کے. دل کی حالت ابتر تھی، سانسیں بوجھل. میں جشن چراغاں کروں یا صفحہ ماتم بچھاؤں؟ اس کی زندگی سے اس کی محبت چلی گئی، مگر وہ اس محبت سے خود برضا رغبت دستبردار نہیں ہوا. بنش نے اسے چھوڑا. وائے حیرت! کیا کوئی چودھری اسد کو بھی چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بھی اس صورت میں کہ خود چودھری اسد محبت کا دعوے دار ہو. اس محبت کے لیے بیوی بچے کو فراموش کر دے. کیا ایسی محبت کو بھی چھوڑنا ممکن ہے؟ اس نے بے دردی سے لب کچلے. ذہن ایک ہی نقطے پر مرتکز تھا. کچھ بھی ہو، اس نے میرے لیے بنش کو نہیں چھوڑا. میرے دل کا درد کم نہیں ہوتا. میں ناپسندیدہ تھی اور رہوں گی. پلکوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے. بے آواز رونے لگی. وہ خود اذیتی کی انتہا پر اپنے آپ کو تکلیف دے رہی تھی اور دوبارہ کسی خوشگمانی میں مبتلا ہونے سے ڈرتی تھی. کسی غلط فہمی کا شکار ہونے سے پہلے خود کو حقیقت کا آئینہ دکھا رہی تھی. تم نے سن تو لیا ہوگا، میں بنش سے شادی نہیں کرا. وہ اس کے قدموں کی آہٹ سن چکی تھی. ہمیشہ دل اس آہٹ کا منتظر رہتا تھا. سماعت بعد میں دل پہلے سنتا تھا اس کے قدموں کی چاپ. وہ اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گیا. اس کے الفاظ سن کر بھی وہ بے حس و حرکت بیٹھی رہی. تم خوش نہیں ہو؟ اسد نے اس کے بھیگے بھیگے چہرے کو غور سے دیکھا. جواب نام میں تھا، لیکن گانیہ کچھ بھی کہے بغیر کرسی پر سے اٹھ گئی. گانیہ کچھ پوچھ رہا ہوں میں. وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی راہ میں حائل ہوا. مجھے کچھ نہیں کہنا، وہ رندی ہوئی آواز میں کہہ کر جانے لگی. مگر مجھے کہنا ہے. اسد نے اس کی گلائی نرمی سے تھامی تھی. اس نے اسی نرمی سے ہاتھ کھینچ لیا. اسد نے دوبارہ ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف چلنے لگا. اسد کیا ہو گیا آپ کو؟ کہاں لے جا رہے ہیں مجھے؟ مہدید کے پاس بشرا ملازمہ کو چھوڑ کر آئی ہوں. وہ جاگ گیا تو مجھے نہ پا کر رونے لگے گا. وہ آواز باختہ ہو کر گویا دی. جہاں بھی لے کر تو تمہیں میرے ساتھ جانا پڑے گا. اور حدید کی فکر مت کرو، وہ اپنی ماں پر گیا. بہت پکی نیند ہے اس کی. وہ اسے وسیع اور ریس حویلی کی چار دیواری سے باہر لے آیا. درازوں پر تعینات اسلحہ بردار محافظوں کی مجال ہی کیا جو نظر اٹھا کر دیکھتے. پھر بھی گانے کو عجیب لگا. چادر کے بغیر ملازموں کے سامنے نہیں آتی تھی. عام سے کاٹن کے سیاہ لباس میں کھلے بالوں اور کندھوں پر بے ترتیب پڑے دوپٹے میں سے باہر لانے والے پر شدید غصہ آیا. حویلی کے ہاتھوں میں کھلے ہوئے کتوں کی موجودگی ان کے بھونکنے کی آوازیں گانے کو ضرور خوف میں مبتلا کرتی اگر اسد ساتھ نہ ہوتا. روش پر لگے بلند درختوں کے بعد بیرونی دروازہ پر کرتے ہی رات کی پوری اسراریت پہلے سے زیادہ محسوس ہونے لگی. آسمان پر کتنے ستارے روشن تھے. نامکمل چاند پوری تابناکی سے چمک رہا تھا. فضا میں رچی مٹی اور درختوں کی مخصوص خوشبو بتا رہی تھی کہ کچھ دیر پہلے آسمان پر سے کوئی آوارہ بادل کا ٹکڑا برستا ہوا گزرا. یہ خوشبو اس کی پسندیدہ ترین خوشبو تھی. دنیا کے مہنگے ترین پرفیوم سے زیادہ مسحور کن اور سرشار کرنے والی مہک. گانے نے مسحور ہو کر گہرا سانس لیا. اندر تک تازگی اتر گئی. آپ مجھے یہاں کیوں لائے ہیں؟ وہ برہمی سے بولی. تاکہ موسم کی خوبصورتی تمہارے مزاج پر اثر انداز ہو کر میرے لیے آسانی کر دے. آفٹر آل یہ ستاروں سے بھرا آسمان اور ادھورا چاند ہم دونوں کو دیوانہ کرنے کے لیے بہت ہے. گانے نے اسے تعجب سے دیکھا. چہرے پر کرب کی جگہ اعتماد نے لے لی. آنسو تھم گئے تھے. شاید کھلے آسمان پر روشن چاند اور رات کی پوری اسرارت نے اس پر واقعی اثر کیا تھا. جبکہ جب بولنے کے لیے لب باقی تو لہجے میں کوئی لچک نہ تھی. اسد پلیز مجھ پر رحم کریں. میں نے بہت مشکل سے خود کو سنبھالا تھا. ذہنی طور پر آپ کی دوسری شادی کو قبول کر لیا تھا. یہ بھی مان لیا تھا کہ آپ اب کبھی پلٹ کر نہیں آئیں گے. اب واپس آ کر اب مشکل کھڑی مت کریں. آپ کبھی تو دوسری شادی کریں گے، لہٰذا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں. مجھ سے بار بار ایک ہی اذیت نہیں جھیلی جائے گی. آپ مجھے پسند نہیں کرتے. میں نے اس حقیقت کو تسلیم کر لیا. مجھے آپ کی دوسری شادی کا کوئی دکھ نہیں ہوگا، بلکہ مجھے اپنے سابقہ بچکانہ رویے پر شرمندگی ہے. مجھے نہیں پتا کیا سبب ہے، لیکن آپ کی بنش سے شادی نہ ہونے کی تعجب سے زیادہ افسوس ہو رہا ہے. آخر وہ آپ کی محبت تھی. آپ کوئی بنش جیسی لڑکی ڈھونڈ کر اسے شادی کر لیں. خود پر جبر مت کرے. بنش نہ صحیح، بنش جیسی صحیح. وہ متوازن لب و لہجے میں اعتماد سے گویا بھی. میری دوسری شادی نہ ہونے کا بہت افسوس ہے تمہیں؟ ایسا کرو، میرے لیے کوئی لڑکی خود ہی ڈھونڈ لو. اسد نے بگڑ کر کہا. رانی کو سمجھ نہیں آئی سے کیا بات ناگوار گزری. پھر بے ساختہ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ کر ٹھہر گئی. میں ضرور ڈھونڈ لیتی، مگر جب میں ہی آپ کو پسند ہوں تو میری پسند کی بھی لڑکی کہاں پسند آئے گی؟ یہ کام آپ بڑی اماں سے کہیں، وہ بخوبی آپ کی پسند سے واقف ہیں. اسد نے اسے گھور کر دیکھا. بہت باتیں بنانی آ گئی ہیں. طنز کے تیر چلا رہی ہو. ٹھکرایا گیا ہوں. بنش نے چھوڑ دیا تو میری قدر و قیمت میں کمی ہوگی. تمہیں رد کی ہوئی کوئی چیز نہیں چاہیے تھی، اس لیے کفران نعمت کر رہی ہو، ٹھکرا رہی ہو. اگر میں نے بنش کو چھوڑا ہوتا تو بھی یہی رویہ ہوتا تمہارا. اگر میں کہتا کہ تمہاری خاطر اپنی محبت کو چھوڑ کر آئے تو بھی اثر آنکھوں پر نہ بٹھاتی.
گانے کہ میری اتنی اہمیت تھی تمہاری نظر میں، اتنے آرام سے دستبردار ہوگی مجھ سے، بنی سے شادی کرنے کا اندیہ ظاہر کیا تھا، مر تو نہیں کیا تھا جو میرے پلٹنے کی امید تک چھوڑ دی، اس طرح خود کو جاڑ لی جیسے مجھے مرا ہوا قبول کر چکی ہوں۔ اور آخری بات پر گانے کا دل سوکھے پتے کی مانند لرزا، اس نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ کیا غلط سمجھ رہا ہوں؟ بارہا کہا کہ ماضی کی محبت تھی، میں نے کہا تھی، مگر تم نے وہی سمجھا جو تم سمجھنا چاہتی تھی۔ میں نے کہا کہ اپنا کال نبھا رہا ہوں، اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، میں اپنی زبان سے نہیں مکر سکتا، لیکن تم اس بات کو بنش کی جانب میرا التفات سمجھ کر مجھ سے بدگمانی رہی۔ یار اتنے سالوں میں تمہیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں تم سے کتنی بے تحاشا محبت کرتا ہوں؟ اس نے گانے کے چہرے سے پر اپنے لفظوں سے پہلی روشنی کو بہت لگاوٹ سے دیکھا، ساری تھکنوں کا بیدگی دور ہوگی وہ سر جھکا کے۔ گانے مجھے بنش نے چھوڑا مگر صرف اس لیے کہ آپ مجھے نہیں چھوڑنا چاہتے تھے، آپ نے مجھے چھوڑنے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ آپ کی زندگی سے چلی گئی۔ اف، اسد نے حیرت سے گانے کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا؟ اس دن جب میں اس سے معافی مانگنے گئی تھی تو آپ دونوں کی باتیں سنی تھی، وہ یہی تقاضا کری تھی۔ گانے نے بلا جھجک بتا دیا، اور اگر نہ سنی ہوتی تو بدگمان رہتی، اسد نے شکوہ کیا۔ مجھے آپ کی پہلی محبت اور دوسری شادی پر اتنا اعتراض نہیں تھا، دکھ اس بات کا اسد کہ میں آپ پر مسلط کی گئی، آپ ماضی کی محبت کو سینے سے لگا کر ناپسندیدہ ہستی کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ آپ کو میری طرف سے کبھی اپنی پسندیدہ ہمسفر چننے پر رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ میں سمجھ گئی ہوں کہ ہر انسان کو اپنی مرضی سے اپنی پسند کے مطابق زندگی گزارنے کا حق ہے۔ اسد نے اسے گھور کر دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر پکی سڑک سے ہٹ کر درختوں کے جھنڈ کی طرف چلنے لگا۔ گہرے اندھیرے میں چاند کی روشنی سے زیادہ اسد کی موجودگی اس کے لیے باعث تقویت تھی۔ پھر وہی بات کر رہی ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ بنی سے محبت نہیں تھی، لیکن اس محبت میں شدت اور دیوانگی مکفور تھی۔ وہ امریکہ چلے گی تو میں اس کے پیچھے نہیں گیا، حالانکہ جا سکتا تھا۔ مجھ پر کون سا پابندی تھی؟ تم سے شادی کی تو پھر وہ کبھی یاد بھی نہیں آئی۔ تم نے کبھی مجھے مہلت ہی نہ دی اسے سوچنے کی۔ گانے نے اسے بے یقینی سے دیکھا۔ کیوں، تمہیں لگتا ہے کہ کبھی میں نے ماضی کی محبت کا سوگ منایا؟ کیا ہماری رفاقت میں کسی تیسرے کا کبھی گزر بھی ہوا؟ اس نے سوال کیا۔ گانے نے اسے رک کر توجہ سے دیکھا، اس کی جانچتی نظروں سے محسوس ہو رہا تھا مرد کبھی اپنی پہلی محبت نہیں بھولتا۔ اس نے سلگ کر کہا۔ اسد کا کہکہ بے ساختہ اور بھرپور تھا۔ گانے نے گھبرا کر ارد گرد دیکھا۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ رات کے اس پہر اس طرح کہکے لگا رہے ہیں اور میں نے کوئی لطیفہ نہیں سنایا، جو وہ کہا ہے جو سچ ہے۔ اس نے درخت کے تنے سے کمر ٹکاتے ہوئے برہمی سے اسد کو دیکھا۔ گانے، سچ تو یہ ہے کہ مرد کا حافظہ بہت کمزور ہوتا ہے، اسے محبت یاد رہتی ہے، مگر نامحرم کی محبت وقت کے ساتھ دھندلی پڑ جاتی ہے۔ اگر کسی اور کی محبت موزور ہو تو پہلی پر دوسری کا رنگ غالب آ جاتا ہے، لیکن محرم رشتے میں نہ محبت دھندلاتی ہے اور نہ ہی اس پر کسی نامحرم کی محبت کا رنگ غالب آتا ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ محبت کا دعوے دار محبت سے نابلد ہے۔ میں جب بنش کو پسند کر کے ایک بے نام تعلق کو خلوص کے ساتھ نکاح کے بندھن کا نام دینا چاہتا تھا تو پھر تم سے بند کر کیوں کر مخلص نہ رہتا؟ نکاح کی گرہ کوئی معمولی گرہ نہیں ہوتی، یہ بندھن دلوں کو باندھ دیتا ہے۔ میں نہیں جانتا میں کس لمحے تمہاری محبت میں گرفتار ہوا، کیونکہ معاملہ ازلوں کا لگتا ہے، لیکن مجھے پتا ہے کہ تم کس لمحے میری محبت میں مبتلا ہوئی۔ بس یہی محبت ہے، محبوب کے دل کی خبر ہے، اپنی نہیں۔ گانے نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ مجھے بس یہ پتا ہے کہ میں آپ کو سرخ لباس میں اچھی نہیں لگتی، آپ مجھے کم فہم اور زود و رن سمجھتے ہیں۔ آپ نے بنش سے کہا کہ میں خود میں مگن خود پرست لڑکی ہوں، اور پتہ نہیں کیا کچھ کہا۔ سب سے بڑی بات آپ نے مجھ سے شادی بھائی کی دھمکی کی وجہ سے کی تھی۔ اس کے بعد شکووں کی طویل فہرست تھی، وہ سن کر ہنستا چلا گیا۔ میرا وضاحتیں اور صفائیاں دینے کا قطعی ارادہ نہیں، صرف اتنا جان لو کہانی ہے کہ تم سے شادی کر کے چودھری اسد مکمل ہوا۔ بنش فقط میرا ماضی تھی، اب ایک نام میں اور کچھ نہیں، ایک ایسا نام جس کی میری زندگی میں کوئی اہمیت نہیں۔ اگر کسی کی اہمیت ہے تو وہ میرے اکلوتے بیٹے کی ماں کی ہے۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ ہاں، اور اسے اتنے ماں سے نظر انداز کر رہے تھے، اتنی اہم ہے بیٹے کی ماں جسے مہینوں نہ دیکھا جائے، نہ ہی کوئی جواب اس پیتنائی کا ہے، کوئی جواب اس پیتنائی کا؟ وہ سلگ کر بولی۔ بنش مجھے تم سے دور کر کے اپنی محبت کو آزما رہی تھی، اس کا خیال تھا اس سے روز ملوں گا، تم سے نہیں تو اس کے ساتھ تمہیں خوشی بھول کر خوش رہنا سیکھ جاؤں گا۔ غلط تھی وہ۔ گانے، میری خوشی صرف تم ہو، جس نے صرف ایک ذرا سا امتحان دینے کی اجازت ملنے پر محبت کی ساری منزلیں طے کرتے ہوئے اپنی آنکھوں کی حیرانی سے میرے دل پر قبضہ جما لیا، یا پھر وہ لڑکی جو سیدھی میری زندگی میں چلی ہے، سرخ خلوصی لباس میں آنسو بہاتی ہوئی مجھے ششدر کر کے، میں سوچتا رہ گیا کہ کیا کوئی اتنا بھی حسین ہو سکتا ہے۔ اس نے اس بار بھی آنکھوں میں حیرانی سمیٹ کر اسد کو دیکھا۔ آپ پتہ نہیں کب کی بات کریں، مجھے اس دن یقین ہو گیا تھا کہ آپ مجھ سے محبت کرتے جس رات آپ نے مجھے سانس لینے کی اجازت دی تھی، میری ذات کو معطر کر کے میرے لیے اس گھٹن زدہ ماحول میں روشن کھول دیا۔ مجھے رات کی کھڑکی کے پاس کھڑا دیکھ کر مجھ پر شک نہیں کیا، اس لمحے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کو بھی مجھ سے محبت ہے۔ اگر یقین تھا تو پھر بے اعتباری کیوں دکھائی، کیوں خود کو تکلیف دی، کیوں اس طرح ناراض رہی مجھ سے؟ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر محبت کی شدتوں سے بولا۔ ہاں، تو تجھے بیاہ کرے تو تیرے اگے وشتی جاوے، لاکھ لعنت تیری زندگی دے۔ مجھے نہیں پتا، بس اپنی ذات پر سے اعتماد اور مان ختم ہو گیا تھا، آپ کی محبت گمان لگنے لگی تھی، اپنی ذات کی نفی نے مجھے بدگمان کر دیا تھا۔ آپ کی ہر بات سے یہ اخذ کرتی رہی کہ آپ مجھے ناپسند کرتے ہیں، اور اب کیا اخذ کری ہو میری باتوں سے؟ وہ اس کی طرف قدر جھک کر پوچھنے لگا۔ یہی کہ ایک حسین خواب ہے، اور یہ میں چاہتی ہوں کہ آنکھ کھلنے پر میرا خواب نہ ٹوٹے۔ وہ مسکرایا تھا۔ یہ میرا وعدہ ہے، میں کبھی تمہیں اور تمہاری حسین ترین خوابوں کو نہیں ٹوٹنے دوں گا، کیونکہ تم آئینہ ہو میرا، شفاف اور قیمتی۔ گانے کے لب بھی نہیں، پورا وجود مسکرا اٹھا۔ اور آپ میرا آئینہ ہے، صرف میرا، جس میں میں صرف اپنا عکس دیکھنا چاہتی ہوں، اپنے علاوہ کسی اور کا نہیں۔
دعاؤں میں مانگا آپ کو، اس دنیا میں نہیں جنت میں بھی آپ کے ہمراہ رہنا چاہتی ہوں۔ تو میری معصوم نظر آنے والی بیوی پکا انتظام کر رہی ہے دعائیں مانگ کر۔ اس نے ہنس کر اس بات میں سر لائے۔ اسد کے دل میں لازوال سکون اتر گیا۔ اسد میری شکل پر کیا 12 بج رہے ہیں؟ افشین کہہ رہی تھی کہ میں سیال آباد میں پرانی حویلی کی چڑیل لگ رہی ہوں۔ کیا واقعی میں چڑیل لگ رہی ہوں؟ اسے ایک دم فکر لاحق ہوئی۔ اسد نے ہنستے ہوئے اس کی پیشانی کو چھوا۔ افشین کی نظر کمزور ہے، اسے کیا پتہ تم اس چاند سے زیادہ روشن اور تابناک لگ رہی ہو۔ سارے رنگ تمہارے لیے بنے، کیا سیاہ کیا سرخ، ہر رنگ میں تم میرے دل کو منور کرتی ہو۔ اس کی سرگوشی سننے کے لیے چاند درختوں کے پتوں سے چھین کر کھانے ایک رخسار چھونے لگا۔ چودھری اسد نے اس پر جھک کر چاندنی کا راستہ روک دیا۔ کوئی اسے اپنے وجود کے اجالوں سے منور کرنا چاہتا تھا، کسی چاند کی مستعار لی ہوئی چاندنی سے نہیں۔ زندگی بے یقینی کے صحرا سے نکل کر مسکراتی محبت الوحی نغمہ بن کر اس کے چاروں طرف گونج رہا تھا۔ ہر شے حسن کہہ رہی تھی، ہر شے کا حسن کہہ رہا تھا مجھے تم سے محبت ہے۔ بڑی سونی محبت سی تینوں۔ ختم شد جی تو گائز یہاں پہ ہمارا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا ناول؟ ایڈا لمبا ناول ہوگا، میرے تو گلے نے بھی جواب دے دیا۔ پہلے مجھے اتنی زیادہ کھانسی آ رہی تھی، اب اتنی زیادہ گلے میں خراش خراش فیل ہو رہی ہے۔ ناول کا نام بھی یہی ہے، مجھے تم سے محبت ہے، ریٹن بائی حمیرہ علی کا ناول تھا۔ میں نے تو چودھری اسد والے مرد بالکل شدید قسم کے زہر لگتے ہیں۔ ٹھیک ہے نہیں شادی کی تم نے اینڈ پہ تو کر دے صحیح، میں ناول کی ریکارڈنگ کتنی کرائی ضائع کر دینی سی یا اپلوڈ کر کے، تو میں اپنے دل دے پھپھولے ہی پھوڑنے سی، کیونکہ میں تو بہت گندے بیچ میں کچھ ناول ایسے ہیں جو مجھے سخت ناپسند تھے، لیکن میں نے مجبوراً ان کو پڑھا ہے۔ ابھی میں نے آدھا پڑھنے کے بعد پتہ چلا کہ بیچ میں اسٹوری کی ہے، لیکن بھائی کمٹمنٹ ہے تو نکاح سے بڑی کمٹمنٹ تو کوئی نہیں نہ ہوتی اپنے وعدوں کا پاس رکھنے کے لیے۔ اپنی وہ بیاہ کر رہے ہیں جی دوجا لاکھ لانا تدہ دی زندگی دیتے۔ خیر آپ کو کیسا لگا ناول اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے ہیں، ویڈیو اینڈ کریں گے، میرا گلا پہلے ہی بڑا ناساز ہو گیا۔ شیلو ونڈرفل اسٹوری، تھینک یو۔ مانا ڈال نے دل بھیجے ہیں۔ امیر اچھا ناول تھا، پر آپ نے صحیح کا اینڈ کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا، ادھورا تھا اینڈ۔ ہاں جی کچھ فلاز تھے بس۔ عائشہ وعلیکم السلام، بیوٹیفل ناول اسٹوری، تھینک یو عائشہ۔ ونی بیسڈ ناول پلیز، یہ جی دیکھیں آج جو ریڈ کیا ونی بیسڈ ہی ہے ایک ٹائپ کا یہ۔ الطاف احمد ناول اچھا تھا، سن کو بہت مزہ آیا، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد۔ ماں نور شکر ہے یہ والا اچھا تھا۔ یار ناول موسٹلی اچھے ہوتے ہیں، بیچ بیچ میں کوئی آ جاتا ہے وہ پھر بھی ایسا نا کہ ٹائم بڑا اوکھا ہو رہا ہے مینیج کرنا، پھر ٹائم مینجمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے، پھر اس کے بعد ناول کے لیے بھی سلیکشن کرنی پڑتی ہے، کون سا ریڈ کرنا کون سا نہیں کرنا، کچھ پہلے کے سیو کر کے رکھے ہیں، کچھ نیو ڈھونڈنے پڑتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ملا کے نا بس بیچ میں کوئی ایک آدھا لگ جاتا ہے ایسا جو کہ مجھے بھی خون کھول دیتا پڑھتے پڑھتے۔ سائمید وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ایک تو مجھے ریکارڈنگ کرتے کرتے نیند آ جاتی ہے روزانہ، حالانکہ میں شام میں سو گئی تھی آ کے، اتنی بری نیند آئی ہوئی تھی سمجھ ہی نہیں لگ رہا تھا کدھر پڑی ہوں کدھر نہیں پڑی، پڑی سو گئی۔ اریبہ خان، یار رے دل برم بائے رحیلہ تیری دیوانی بائے زینیا شجیل، پلیز ریڈ از ناول، آپ کی وائس میں سننے ہیں۔ رحیلہ خان میرا خیال ہے، ان کی تو پرمیشن کا مسئلہ ہے، پرمیشن نہیں ملے گی۔ زینیا شجیل کی پرمیشن ہے ہمارے پاس، انشاءاللہ ریڈ کریں گے، بس ذرا کوئی سیٹ اپ بن جائے۔ سائم وحید وعلیکم السلام۔ پرپل بنی بیری، میں نے یہ ناول پہلے بھی سنا تھا بٹ آپ کی آواز میں دوبارہ سنا اور اچھا بھی لگا، تھینک یو ویری مچ ڈیئر۔ پرپل بنی بیری ناول اچھا تھا، بس سٹوری تھوڑی ڈفرینٹ تھی، تھینک یو ڈیئر۔ پرداش اللہ یہ تو میں نے نہیں پسند آیا ایسی۔ میر خان نے دل بھیجے ہیں، آپ بھی اپنا آتی ہیں لیکن اکثر مجھے نظر نہیں آتی۔ میر خان مزمل عرفان، یہ ناول کے ہیروز کے نام اتنے پیارے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہیروز ہوتے ہیں تے اس وجہ تو سونے سونے نام لکھ لیندی ہیں۔ حالانکہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ان نام کی سرچنگ کے اوپر اتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے۔ اب کیونکہ مجھے اندازہ ہے اریج نے جب بھی کوئی نیو ناول سٹارٹ کرنا پڑتا ہے تو 1-2 دن تو ہمیں صرف نام ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں، نام کی سلیکشن میں، پھر اور ذمہ داریاں میری کہ میں انہوں نام لب کے دینے ہیں، تو پھر نام لب کے جو نام جو کیڑے نکلتے کہ اے فلانے دے وچ اے چیز ہے اے چیز ہے، بڑی وہ کلوز سی وہ کر کے نا سوفسٹیکیٹڈ سی سلیکشن کرتے ہیں ہم لوگ، تو بس میرے کو سوندی بھی بڑی ہے تو وہ بیچ میں ہی چلتا رہتا ہے ہمارا۔ میر خان نائس ناول، تھینک یو ڈیئر۔ شیلو وعلیکم السلام، شیلو واپس آ گئی ہیں چھوٹے چھوٹے کمنٹوں کے ساتھ۔ عبداللہ محمد وعلیکم السلام، آپ ہی ناول زبردست ہے، تھینک یو ڈیئر۔ نجم النساء نائس، تھینک یو ڈیئر۔ دیا قریشی، میرے بھی بچوں کے پیپرز ہیں، پلیز دعا کرنا، اللہ پاک آپ کے بچوں کو صحت و تندرستی دے اور کامیابی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ہماری دعائیں آپ کے بچوں کے ساتھ ہیں۔
میرے لیے بھی دعا کریں میرا وائوا ٹائملی ہو جائے، کیونکہ میں نے پھر بتاؤں گی بعد میں کہ وائوا ٹائملی کیوں ہو جائے۔ حماد شاہ ویری نائس ناول، تھینک یو ڈیئر۔ زیبی جٹ ہماری ریڈر کی طرف سے ہیرو کو اتنی ساری سلامیاں۔ میرے والوں کنوں بلا ڈاکو نو؟ میرے والوں تو سلامیاں پہندیاں ہی رہنیاں، سارے نو پہندیاں رہنیاں جی۔ تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔